چار جگہ ضرور دوں گا. میں سب سے پہلے گورنمنٹ کالج جھیکا گری مری میں جو ہے وہاں لیکچرر تھا. پھر میں ٹرانسفر ہو کے گارڈن کالج راول پنڈی وہاں رہا. وہاں سے پھر میں نے سول سروس کا ایگزام دے کے آئی جوائنڈ سول سروس ان 1980. اور 1980 میں 33 سال کے بعد آئی ریٹائرڈ ایز چیئرمین PND. کچھ پوسٹنگز بتائی ہیں جنہوں نے انٹروڈیوس کیا مجھے. اور لیکن میں نے اس دوران ٹریننگ اور ٹیچنگ سے اپنا رابطہ رکھا, جس میں سول سروسز اکیڈمی میں بھی اور اسٹاف کالج میں بھی 2 دفعہ سروس کی دونوں جگہوں پہ. اینڈ آئی کیپٹ آن ٹیچنگ. امریکہ سے ڈگری لینے کے بعد بھی نوکری کے دوران آئی کیپٹ آن ٹیچنگ ان دی پنجاب یونیورسٹی پبلک ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ وچ از نون ایز ان دی انسٹیٹیوٹ آف ایڈمنسٹریٹو سائنسز. اور کچھ سال میں ریٹائرمنٹ کے بعد UMT میں گورننس پبلک پالیسی بھی پڑھاتا, MS کی کلاسز. اب پچھلے سال سے میں نے وہاں چھوڑ دی ہے کیونکہ میری اور کچھ ایج کا بھی فیکٹر ہے. تو یہ میرا انٹرسٹ اس میں کانسٹنٹ انٹرسٹ ان ٹیچنگ, ٹریننگ, گورننس میٹرز, مینجمنٹ میٹرز. میری ایجوکیشن کی بیک گراؤنڈ بھی ویسی ہے, تو اس لیے میرا یہ انٹرسٹ ہے اس میں کہ آئی شوڈ اس میں دیکھیں ٹیک کنٹرول. یس چل. تو جو میں آپ کے ساتھ ذرا طے کر لوں تھوڑی چیزیں. مینلی مائی لیکچر ول بی for about 1 hour and I will leave 20 to 25 minutes, maybe 30 minutes for question and answers, because I understand that all of you are educated, پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ, تو آپ کریں گے, سوال کریں گے, اور ان سوال و جواب میں پھر بہت سی اور چیزیں بھی. So my lecture will be based on around 8 or 9 slides. اور ان سلائیڈز میں میں جو لیڈرشپ اور ٹیم ان مینیجنگ اے کالج اس کے اوپر اپنی بات چیت, تجربے, اپنی تعلیم اور کی روشنی میں آپ سے بات کروں گا. اور چونکہ میں اس ٹاپک کے اوپر کرتا رہا تقریباً 2016 سے جب بھی مجھے ٹائم ملا ہے میں اس ٹاپک کے اوپر بات چیت کرتا رہا. تو سو دس از آل. مائی ریکویسٹ وڈ بی کہ ڈیورنگ مائی لیکچر انٹرپٹ آپ نہیں کریں گے, آپ نوٹس لے لیں گے. آپ نے جو سوال کرنا ہوگا, جو استفسار کرنا ہوگا, کلیریفیکیشن سیکھ کرنی ہوگی, پلیز یو جاٹ them down, note them, and then when you will have time 20-30 minutes اس کے اندر آپ ریز کیجیے گا. تو we will be together till 11:30. تو مینیجنگ اے کالج دیٹ از اے براڈ ٹاپک. اس کے اندر ایک لیڈرشپ اینڈ ٹیم بلڈنگ کا کیا رول ہے اینڈ ہاؤ ٹو پرووائڈ لیڈرشپ. میں اس اینگل سے آپ کو یہ لیکچر دے رہا ہوں کہ آیا آپ پرنسپل ہیں یا آپ پرنسپل بننے جا رہے ہیں. تو لہٰذا آپ کو میں ذہنی طور پہ اپنے تجربے کی روشنی میں کچھ مشورے ان ہمبل مینر میں کچھ آپ کو مشورے دینا چاہتا ہوں بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس اینڈ نالج, تھیوری کا اور پریکٹس کا. تو کہ ٹیم بلڈنگ اور لیڈرشپ کیسے ہوتی ہے. سو لیٹس گو ٹو دی فرسٹ سلائیڈ. ہماری فرسٹ سلائیڈ یہ دیکھیں. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آئی شوڈ لے بفور یو دی ڈیفینیشن آف مینجمنٹ, بیکاز our topic is how to manage a college. تو مینجمنٹ کی ڈیفینیشن بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ مینجمنٹ کس کو کہتے ہیں. اور بہت بنیادی میں نے اتنی ڈیفینیشنز دیکھی ہیں اور ساری عمر پڑھتا پڑھاتا رہوں اور پریکٹس کرتا رہوں مینجمنٹ کو. ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کو بھی ہیڈ کیا میں نے, پنجاب کا جو MPDD ہے اس کو بھی ہیڈ کر چکا ہوں. تو مینجمنٹ سے مراد بیسیکلی ہے گیٹنگ تھنگز ڈن. دس از دی بیسٹ ڈیفینیشن دیٹ آئی ہیو کم اکراس. بریف, جیسے کہتے ہیں نا, سویٹ, شارٹ, اسمارٹ. Short and smart definition which says it all, which tells all about management. Getting things done. کہ اگر آپ مینجمنٹ کے اندر جو کام آپ نے کرنے ہیں وہ نہ کروا سکیں یا کر سکیں تو then you are not a manager. So getting things done. And getting things done سے مراد یہ کہ سارے کام آپ نے خود نہیں کرنے ہوتے, آپ بہت سے کام دوسروں سے کرواتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں آپ اس ڈیفینیشن کے اندر کہ how to get things done which are required to be done in any managerial setting, in any administrative setting.
and our focus today is in a college setting. ٹھیک ہے. اس میں دوسری بات یہ ہے کہ to manage things and to get things done, you have to deploy available resources. آپ کی ریسورسز آپ کا اثاثہ ہوتی ہیں, ان کو آپ یوز کرتے ہیں یہ کام کرنے میں, اور ان ریسورسز کو آپ ایفیشینٹلی اور اسٹریٹجیکلی یوز کرتے ہیں. ایفیشینٹلی کہتے ہیں کم سے زیادہ نتائج حاصل کرنا, ویسٹ نہ کرنا ریسورسز کو, اور اسٹریٹجیکلی کہتے ہیں کہ آپ ایسی جگہ پہ زیادہ ریسورسز لگاتے ہیں which are of strategic importance to you, جو آپ کے لیے بہت اہم ہے. تیسری چیز جو آپ کو نوٹ کرنی ہے ذہن میں کہ ریسورسز آر آلویز کنسیڈرڈ اسکیئرس اینڈ لمیٹڈ. ہر جگہ کے اوپر صرف یہ ایکسکیوز بنا کے آپ پہلو طئی نہیں کر سکتے مینجمنٹ سے کہ بہت لمیٹڈ ہے, ریسورسز بڑی کم. ریسورسز ہمیشہ کم ہی ہوتی ہیں, جتنی بھی آپ کو دے دی جائیں آپ سمجھیں گے کم ہے, تو لہٰذا آپ کم ریسورسز سے بھی زیادہ اچیو کرنے کی کوشش کریں. اور یہ ذہن میں رکھیں, یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ ہاؤ ٹو اچیو مور فرام لیس ریسورس. اور ریسورس سے آخری بات میں یہ کہہ رہا ہوں سلائڈ کے اوپر کہ ریسورسز سے مراد صرف فائنینشیل ریسورسز نہیں. ریسورسز کیونکہ آئی انڈرسٹینڈ دیٹ ان کالج سیٹنگ فائنینشیل ریسورسز بہت لمیٹڈ ہوتی ہیں. مینلی سیلریز ہیں جو آپ کے وہاں امپلائیز کو مل رہی ہوتی ہیں, اور باقی 5-10% آپ کا نان سیلری بجٹ ہوتا ہے جو آپ کے پاس اویلیبل. اور ریسورسز انکلوڈ ہیومن ریسورسز. ہیومن ریسورس مین وہ ساری مین پاور جو کالج کے اندر کام کر رہی ہے, جس میں جو ایکیڈیمک سٹاف ہے, سپورٹ سٹاف ہے, کلریکل سٹاف, اور آکسیلری مزید سپورٹ سٹاف ہے جو کالج کو مینٹین کرتا ہے. گارڈز ہیں, چوکیدار ہیں, صفائی کرنے والے ہیں, مالی ہیں, وہ بھی سٹاف, وہ بھی ہیومن ریسورس ہے. مٹیریل ریسورس سے مراد کالج کی بلڈنگ, کالج کا فرنیچر, کالج کا اکوپمنٹ, کالج کی لائبریری, کالج کا لیبس, دس از مٹیریل ریسورس, وہ بھی آپ کے پاس ہے. اور فائنینشیل ریسورس مین the budget, little bit of whatever budget you have. بٹ ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ you can even add to this budget, آپ کیسے ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مینجمنٹ کی ڈیفینیشن کے بعد اس دوسری سلائیڈ میں مجھے آپ یہ بھی معافی دیجیے گا, میں فاسٹنگ نہیں کر رہا ہوں, میں بیچ میں میرا گلا خشک ہو جاتا ہے پانی وانی. آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ لیڈرشپ کیا چیز ہے, اور لیڈرشپ کی امپورٹنٹ کوالٹیز. لیڈرشپ کی ڈیفینیشن کو چھوڑ کے میں نے what I focused on in this slide is کہ what are the important qualities which make a leader, اور بغیر ان کوالٹیز کے کسی شخص کو لیڈر مانا نہیں جاتا. وہ جو نیچے لوگ, اور کالج میں پرنسپل از اے لیڈر. کالج میں ایک پرنسپل ہوتا ہے, وہاں 4 یا 6 پرنسپل نہیں ہوتے ہیں, ملٹیپل لیڈرشپ نہیں ہوتی. So the principal is in a leadership position. اور لیڈرشپ کی امپورٹنٹ کوالٹیز کیا ہیں وہ میں نے 6-7 اس سلائڈ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی. نمبر 1 یہ کہ لیڈر کا ویژن ہونا چاہیے. ویژن سے مراد یہ کہ کوئی مطمع نظر زندگی کا, زندگی کے بارے میں کوئی ویو, زندگی کی ویلیو کے بارے میں کوئی ویو, وہ ہونا چاہیے لیڈر. لیڈر یہ نہ صرف کہے یا سوچے کہ یہ تو زندگی ویسے ہی ہے, ہم پیدا ہوئے ہیں اور کچھ یہاں 60-70-80 سال گزاریں گے, اس کے بعد گزر جائیں گے. This is life. No, should have some view of life, of education, of many things in life. کہ کیا چیز ویلیوز رکھتی ہیں, کیا چیز ویلیو رکھتی ہے. پیسہ زیادہ ویلیو رکھتا ہے یا تعلیم زیادہ ویلیو رکھتی ہے, یا گڈ مینرز, کیریکٹر, یہ چیزیں you should have clear views on these things. ایک ویژن ہونا چاہیے آپ کا. Then the leader should be a good communicator. He should know he should have the capacity of communicating with students, with his staff, with other sports staff also. College میں کہ وہ کمیونیکیٹ نہ صرف لکھے ہوئے میں, مینلی کالج میں وربل کمیونیکیشن کا اسے تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے کہ اٹ از امپورٹنٹ, اور وہ چھپ کے نہ بیٹھے, کرے, کمیونیکیٹ کرے, اپنی کمیونیکیشن کو امپروو کرے. اس کے اوپر بھی جب اب سوال ہوں گے تو I will again give you examples. Then ایک اور کوالٹی لیڈرشپ کی پرسنل اینڈ انٹلیکچوئل انٹیگریٹی. پرسنل انٹیگریٹی
انٹلیکچوئل انٹیگریٹی اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو کہے کہ میں اس میں بلیو کرتا ہوں، اس کے مطابق زندگی خود بھی گزار رہا ہو. اور پرسنل انٹیگریٹی کہتے ہیں کہ وہ اگر وہ دوسروں کو تلقین کر رہا ہے پنکچویلٹی کی تو خود بھی پنکچوئل ہو، اگر دوسروں کو کہہ رہے ہیں احساس ذمہ داری دکھائیں تو خود بھی احساس ذمہ داری دکھائیں. اور فائنینشیل میٹرز میں بھی ان یوزنگ ریسورسز آف دی کالج، ہر چیز کے اندر اس کی پرسنل انٹیگریٹی ہونی چاہیے. اور تمام اس کو دیکھنے والے، کیونکہ اس کو بہت لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک ہی پرنسپل ہوتا ہے کالج میں، اور سینکڑوں اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹاف ہے، دوسرا ہے سپورٹ اسٹاف، وہ دیکھ رہا ہے اس کو. تو لہٰذا اس کو اپنا ایک سرٹن ڈیکورم، سرٹن سیلف رسپیکٹ اور سرٹن وہ اس کو ایک اورا اس کا ہونا چاہیے انٹیگریٹی کا. یہ جو بات کرتا ہے غلط نہیں کرتا، خود بھی اس پہ عمل کرتا ہے. اور اس کی پرسنل جو انٹیگریٹی ہے فائنینشیل، اس سے مراد وہ بھی ابو بورڈ ہے. یہ کالج کو مس یوز نہیں کرتا فار پرسنل گولز. دین انتھوزیازم، وہ یہ نہ لگے دیکھنے والوں کو کہ وہ بالکل ایک مردہ سا ہے، بالکل پریس سا مردہ سا ڈھیلا ڈالا آدمی. وہ ہی شوڈ بی، اس کو ہر وقت جب وہ باہر پھر رہا ہو یا مل رہا ہو اس کو انتھوزیاسٹک ہونا چاہیے، اس کو ڈپریس ٹائپ کا آدمی نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو ہائی اسپرٹس میں رہنا چاہیے. دین ڈیلیگیشن، دین وہ ایسا لیڈرشپ میں ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ سارے کام خود نہیں کرتا، وہ ڈیلیگیٹ نہیں کرتا، وہ لوگوں کے اندر بانٹتا ہے ذمہ داری کو. دین ہی از اے رسک ٹیکر. اس کے اوپر میں مزید آگے چل کے بات کروں گا. رسک ٹیکر سے مراد یہ کہ وہ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جس میں تھوڑی رسک لینی پڑتی ہے، وہ لے لیتا ہے. وہ اگر وہ کالج کے بھلے کے، وہ خوفزدہ ہو کے وہ کالج کے بھلے کے کاموں کے لیے رسک اوائڈ نہیں کرتا. جب آپ سوال جواب کریں گے تو I may give you certain examples. خاص طور پہ there is a چانس ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں کالج کو، لیکن اگر آپ بالکل ہی وہ ڈر کے رہیں کہ نہیں یہ میں یہ نہ لے لوں وہ نہ لے لوں، لیٹ دیم ہیلپ. وہاں جو لوگ ہیں وہ بچوں کے پیرنٹس ہیں، کوئی فلنتھراپسٹ ہیں، کوئی میں بھی لوکل پولیٹیشنز ہیں، سوشل لیڈرز ہیں. اف دے وانٹ ٹو ہیلپ دی کالج تو ان کے لیے آپ ایک فرینڈلی ماحول، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں. بہت سے ایسے ہوں گے کہیں گے نہیں نہیں یہ تو سرکاری، بالکل اس میں کوئی بغیر سرکاری کچھ نہ کروں. ٹیک اے رسک. You should always be able to tell yourself and anybody جو پوچھے کہ یہ کالج کے بھلے کے لیے میں نے کیا، کالج کے بھلے. اور آخری بات شیئرنگ انفارمیشن، سیکریٹو نہ رہے، ملتے جلتے رہے، اوپن ڈور رکھے. اس کے اوپر مزید آگے بھی بات ہو. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کیونکہ سپیڈ نہیں پکڑیں گے تو میرا Q&A تک جانے میں ٹائم لگے گا. لیڈرشپ ہوگی، آگے چلے. کیا ہے فون آ گیا. یا کالج مینجمنٹ انٹرنل. اس سلائیڈ کے اوپر اب میں آ رہا ہوں سمپلی کالج کے اوپر. پہلے تو میں نے آپ کو ایک جنیرک افاقی اصول بتائے لیڈرشپ کے بھی اور اس کے بھی مینجمنٹ کے، لیکن اب آ جائیں کالج کی طرف. لیٹس ناؤ فوکس آن کالج میں کیا انوائرمنٹ ہوتی ہے، اس میں کیا. ٹھیک ہے جی. تو اس میں فرام مائی پوائنٹ آف ویو ان دی کالج مینجمنٹ، انٹرنل کالج مینجمنٹ، کالج کے اندر کی بھی بات کر رہے ہیں، ایکسٹرنل کی بھی آگے ہم بات کریں گے. تو دیر از این انٹرنل انوائرمنٹ ان دی کالج، جو کالج کی چار دیواری کے اندر ہے. اس کے اندر یہ محسوس ہونا چاہیے ہر ایک کو، اور جو باہر سے بھی آئے اس کو بھی، that the principal is completely focused on education and teaching. The complete focus should be on education and teaching. دوسری چیزیں بعد میں، ایکسٹرا کریکولر بھی، اسپورٹس بھی، وہ بھی اپنی جگہ ہے، وہ بھی ایک پارٹ آف ایجوکیشن ہوتی ہے، لیکن کمپلیٹ فوکس آن ایجوکیشن اینڈ ٹیچنگ. یہ نہ ہو کہ پتہ چلے، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ جی وہ کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایسے جی میں وہ اپنے کوئی انفلوئنشل آدمی ہے، پولیٹیشین ہے، وہ آپ کے کالج کی گراؤنڈ کو اور بلڈنگ کو اپنے کسی بچے کی شادی کے لیے استعمال کر رہے ہیں. But that's not focus. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مس یوز ہونے دے رہے ہیں کالج کی پریمسز کو. کالج کی فیسلٹیز، کالج کی پریمسز should be completely focused on education and teaching. اور آپ کو کانسٹنٹلی ایسی انوائرمنٹ وہاں
مینٹین رکھنی چاہیے، جس میں لوگ فار ایگزامپل خاموشی جب کلاسیں ہو رہی ہوں there has to be silence so that teachers disturb نہ ہوں. لائبریری کا ماحول بھی completely conducive to، مجھے یاد ہے میں ایز اے اسٹوڈنٹ بھی بی اے گورنمنٹ کالج سے میں نے کیا، وہاں جبلی ہال کے نیچے بیسمنٹ میں لائبریری تھی، بہت زبردست ماحول تھا وہاں، جتنا مرضی کالج، میں جس زمانے میں کالج اسٹوڈنٹ تھا پورا شوق تھا، 2 پرنسپلس کی لڑائیاں ہو رہی تھی، ایسے دن بھی گزرتے تھے پتہ ہی نہیں تھا پرنسپل کون ہے، سی اے پیٹر صاحب ہیں یا اسٹیفن بال صاحب ہیں، پھر ڈاکٹر رسوی آ گئے. لیکن یہ ہے کہ میرے لیے جو کالج کی لائبریری تھی اس کا ماحول ایسا تھا، اور اس کا جو لائبریرین بھی تھا ایز فار ایز آئی ریمبر ولیم نام تھا اس کا، بہت زبردست تھا، ہیلپ فل تھا ریفرنس بکس نکالنے میں، یہ وہ، اس کی ٹیبلز ایسی تھی پارٹیشن ہوئی ہوئی، وہاں بیٹھ کے میں نوٹس بنا سکتا تھا، میں پڑھ سکتا تھا، وہ میرے لیے بہت بڑا سہارا تھا. وہ ایک کالج نے یعنی ایک ماحول کریٹ کیا ہوا تھا کہ اگر کالج ڈسٹرب بھی ہے تو ایک گوشہ عافیت موجود ہے کہ میں وہاں جا کے خاموشی سے اپنی پڑھائی کر سکوں، اور میں نے اس کو ابھی بھی میری لائف میں. سو واٹ آئی مین ٹو سے از کریٹ این ایٹماسفیئر جس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں پڑھنے والے وہ انکریج فیل کریں ٹو اسٹڈی، اور شور شرابے کا نہیں، وہ ایک ویل پرپزڈ ایٹماسفیئر ہونا چاہیے. کمپلیٹ فوکس آن ایجوکیشن سے یہ میری مراد ہے. دین کالج کے اندر آپ کو پرفارمنس بھی ایویلویٹ کرنی ہوتی ہے اپنے ایکیڈیمک سٹاف کی، وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے 20 25 30 40 جو لیکچرر اسسٹنٹ پروفیسر ہیں وہ کیسے پرفارم کر رہے ہیں، ان کی ایویلویشن، پرفارمنس ایویلویشن بھی بیلنسڈ آپ کریں. اور اس بیلنسڈ پرفارمنس ایویلویشن کو کرنے میں صرف آپ اپنے اوپر ڈپینڈ نہ کریں، آپ کو نہیں اکیلے کو پتہ چل سکتا کہ کون کیسا ہے، آپ کو بہت کچھ پتہ چل سکتا ہے لیکن مکمل آپ کو کمانڈ حاصل نہیں ہو سکتا. اس میں ایک اور ٹیکنیک ہے جو کہ لیگل تو نہیں ہے، اٹ از ناٹ لیگل، لیگلی تو آپ کی ذمہ داری ہے. اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں پیئر ریویو. پیئر کہتے ہیں جب آپ کے برابر والے لوگ آپ کو اسیس کرتے ہیں. اگر آپ کالج کے ایکیڈیمک سٹاف کے اندر پیئر ریویو بھی ایک کروائیں، سال میں 2 دفعہ ہی کروا لیں کم از کم، تو پیئر ریویو بہت سمپل ہوتا ہے. آپ جو سوال کریں گے میں ڈیٹیل بھی بتاؤں گا. یہ ٹریننگ انسٹیٹیوشنز میں اور فوج کے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز میں بھی اس کا کافی رواج ہے، ساری دنیا میں ہے، اور دنیا کی مینجمنٹ میں. اور پیئر ریویو کہتے ہیں کہ جب آپ سب کو، فار ایگزامپل اگر آپ کے 30 ایکیڈیمک سٹاف ہیں تو ان سب کو 30 کو لسٹ، اور ان کو کہتے ہیں آپ ساروں کو رینک کریں، ہر ایک کو کہتے ہیں کہ تم 30 کے 30 کی رینکنگ کرو، اور اس کو کرائٹیریا بتا دیتے ہیں فوکسڈ آن ایجوکیشن کہ یہ فلانا جو تمہارا کولیگ ہے یہ اے کیٹیگری ہے، بی ہے، سی ہے، اے بی سی چلے 3 ہی بنا، اور انہیں کہ ریٹ کرو اپنے کولیگز کو، ریٹ، اور انانیمسلی ریٹ کرو، تم اس کے اوپر نام نہ لکھو، تم یہ فارم کو فل کر کے مجھے دو. تو آپ کو بس 30 فارم آ جائیں گے، اس کے اوپر 30 کے 30 آپ کے سٹاف ممبرس کی ایسی ویلیویشن بھی آ جائے گی، گریڈنگ اے بی سی یا اے بی سی ڈی، جو انانیمسلی ان کے اپنے ساتھیوں نے کی ہوئی ہے. اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو بہت بڑی غلطی کرنے تو نہیں جا رہے، آپ کہیں یہ تو نہیں کر رہے کہ جس کو آپ اچھا نہیں سمجھتے اس کو پتہ چلے وہ 30 میں سے 25 لوگ اس کو اے دے رہے ہیں. پھر آپ تھوڑا سا پروب کریں گے کہ یار یہ مجھے کیوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ if you will depend purely on your own self تو آپ کو خوش آمدیوں نے گھیرا ہوا ہوگا، اور وہ خوش آمدی اچھی اچھی رپورٹ لے جائیں گے، اور کچھ اچھے اساتذہ جو ہیں جو بہت اچھا اپنا کام کرتے ہیں. لیکن جب آپ 30 کے 30 کو فورس کریں گے تو وہ 30 کے 30 اس میں بےایمانی یا بائس نہیں شو کریں گے، وہ کوئی نہ کوئی آبجیکٹیوٹی اس میں وہ اپنے آپ کو بھی رینک کر رہے ہوں. اور آپ جب اس کو انانیمس بنائیں گے تو اس میں موسٹ آف دیم ول ٹو دی بیسٹ پاسبل ایکسٹینٹ اس کو. تو اس کے اوپر میں مزید ابھی ٹائم نہیں لگاؤں گا، آپ سوال کریں گے تو آئی ول کہ اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، اور اس کو پھر یوز کریں آپ پرفارمنس. پھر آپ انٹرنل ایگزام سسٹم ضرور کوئی رکھیں. یہ نہیں ہے کہ صرف بورڈ کا اور یونیورسٹی کا باہر کا ایگزام ہو، سڈنلی آپ کو پتہ چلے آپ کے تو سارے اسٹوڈنٹ ہی اڑ گئے. یو شوڈ ہیو سم انٹرنل ٹیسٹنگ سسٹم جس کے تحت یو شوڈ نو کہ آپ کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کتنے پانی میں ہیں، اور تاکہ آپ کے لیے کوئی شوق نہ ہو، اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ دے آر ناٹ ڈوئنگ ویری ویل تو آپ ان کی ایکسٹرا تیاری کرا سکیں، اور جن چیزوں میں وہ اچھے نہیں ہیں اس میں ان کی تیاری کرا سکیں. دیٹ از واٹ آئی مین کمپلیٹ فوکس آن ایجوکیشن. ان کی پریپریشن کرا سکیں، ان سے پوچھیں کہ واٹ دی کالج کین ڈو ٹو امپروو دیئر
standard before they take the external exam, کوئی یونیورسٹی کا یا بورڈ کا. Then college building is also property or environment. اس کا خیال رکھیں, اس کو امپروو کریں. جتنی بھی آپ کے پاس ہمت اور ریسورسز ہیں اس میں اس کو اٹریکٹیو بنائیں. اس کی صفائی اور انوائرمنٹ میں مالیوں کا بہت رول ہوتا ہے. اس کے اندر موسمی پھول لگے ہوں, اس میں لانز ویل مینٹینڈ ہوں, اس پہ محنت کریں. اس کو ایسے نہ لگے باہر سے جو بندہ آتا ہے کہ جیسے کوئی کھڈر کے اندر جا رہا ہے یا ایک کوڑے کے ڈھیر کے اوپر بندہ جا رہا ہے, ایک بیڈ انوائرمنٹ میں جا رہا ہے. نو, اٹ شوڈ بی اے نیٹ کلین گڈ انوائرمنٹ. اور اٹینڈنس اور اسٹاف اور اسٹوڈنٹس کی, جب میں کہہ رہا ہوں کمپلیٹ فوکس شوڈ بی آن ایجوکیشن, سو یو ہیو ٹو بی ویری ویری پرٹیکولر اباؤٹ کہ اسٹاف اور اسٹوڈنٹس اپنی جو کلاسز ہیں ان کے اندر جائیں اور وہاں پہ پڑھائی ہونی چاہیے. وہ آپ کو پیار سے, اپنے کیریکٹر سے, اپنی پرسویشن سے, اور آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ آپ کو کیسے اس کو امپروو کر سکتے ہیں, آپ نظر کیسے رکھ سکتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ پہ چلتے ہیں. ایکسٹرنل کالج مینجمنٹ کیا ہے؟ ایکسٹرنل میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کالج کے اندر ہی آپ نے یہ چیزیں نظر رکھنی ہے. یو ہیو ٹو, آپ کا لسان رہنا چاہیے جس یونیورسٹی کے ساتھ آپ افیلیٹڈ, بورڈ اور یونیورسٹی, اس کے ساتھ بھی لسان رہنا چاہیے تاکہ کوئی کوتاہی نہ ہو, وقت پہ آپ کو ساری چیزیں. اینڈ دین یور اون ڈپارٹمنٹ, ہائر ایجوکیشن پلس وہ جو ڈائریکٹریٹس ہیں جو ڈیل کرتی ہیں بٹوین ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. اس کے علاوہ کچھ این جی اوز اور انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہوتے ہیں, کچھ یونیسکو ہے, یونیسیف ہے, اور بھی ہوتی ہیں, اور این جی اوز بھی ہیں جو ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. ان کا بھی آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ وہ این جی اوز بھی کیا ہیلپ کر سکتی ہیں کالج کے ماحول میں, آپ کے ساتھ کس طرح وہ پارٹنر بن سکتی ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ جو ایکسٹرنل اس میں ہے وہ اینڈ پہ میں نے لکھا ہوا. دین دیر آر فلانتھروپسٹس اینڈ ڈونرس, ایسے لوگ جو ایجوکیشن کے اوپر اپنی جو ریسورسز ہیں اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں, اس کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. ان کو انکریج کریں, ان کو ایسے لوگوں کو بلا کے, لیٹ سے بعض دفعہ وہ میں آگے سوال جب آئے تو بتاؤں گا, ان کو انوائٹ کریں, کالج میں انوائٹ کریں, ان کو عزت دیں, اور جو آپ کی نظر میں وہاں سوشل لیڈرز ہو اس سوسائٹی میں جس میں کالج ہے, اور جو کالج کو ہیلپ کرتے ہوں, جن کے بچے پڑھتے ہوں کالج میں, اور جو متمول ہے, جو خرچہ کر سکتے ہیں, تو ان سے کوئی آپ کالج کو امپروو کرانے کے لیے ممکن ہے کوئی ریسورسز حاصل کر سکتے ہیں. کچھ ہو سکتا ہے والنٹیرلی آئیں آپ کے پاس, وی وانٹ ٹو ہیلپ, بتائیں آپ کیا کر سکتے ہیں. تو آپ ان سے وہ کیش کے اندر تو بے شک انوالو بھی نہ ہوں, آپ ان سے کچھ کام کروائیں. وہ جو رسک ٹیکنگ کہتے ہیں اس میں یو ٹیک دیٹ رسک, آپ نے کہہ دیے, اور اگر وہ چاہیں تو ان کے آپ کہیں نہ کہیں آنر کر دیں, تختی لگا دیں کہ انہوں نے یہ کیا, یا کوئی بورڈ بنا دیں کہ ان لوگوں نے کالج کو ہیلپ کیا, اس بورڈ کو ہر وقت امپروو اپڈیٹ کرتے ہیں. تو ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں یہ لوگ شامل ہیں. اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں ایک دو اور چیزیں بھی ہیں, وہ میں بعد میں ذکر کروں گا. اس میں آپ کی جوڈیشری, جو ایڈمنسٹریشن ہے لوکل, یہ لوگ آپ کی لوکل جو جرنلسٹ ہیں ان کا بھی خیال رکھیں, وہ ان سے آپ گھبرائیں نہیں, ان کے ساتھ آپ کا لحاظ ٹھیک رہنا چاہیے. بٹ یہ ایسے ہیں جو جن کے ساتھ آپ کو نیکسٹ چلیں گے. چیلنجز, اب اس سلائیڈ کے اوپر میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے چیلنجز کیا ہیں کالج کے اندر. اور چیلنجز میں 6-7 قسم کے چیلنجز میں نے آئیڈینٹیفائی کیے, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ایک چیلنج آپ کا, اور ایڈمنسٹریشن میں وہ زیادہ ہوتا ہے, کالج میں بھی ہوتا ہے, پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا. پولیٹیکل سے مراد الیکٹڈ لوگ ہیں یا ان الیکٹڈ پولیٹیشنز بھی ہیں, وہ کوشش کرتے ہیں بعض دفعہ کوئی کام لاتے ہیں آپ کے پاس. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو ہو سکتے ہیں آسانی سے, ان کو کر دیں, خوش دلی سے کر دیں. ان کو آپ نیگیٹو طریقے سے ڈیل نہ کریں, ان کے ساتھ خوش دلی سے ڈیل کریں, اور جو کام ہو سکتے ہیں کریں. لیکن جو نہیں ہو سکتے جن سے, اور وہ کام ایسے ہوتے ہیں جس سے کسی دوسرے کا حق مارا جاتا ہے. فار ایگزامپل, اگر آپ کے ایڈمیشن ہے, یہ نہیں آپ کر سکتے کہ میرٹ کو چھوڑ کے تو پولیٹیکل انٹرفیئرنس پہ ایک ایڈمیشن کر لیں, اور جس کا میرٹ پہ داخلہ بنتا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں. یا کسی کو ایگزام میں اس کے نمبر نہیں بنتے تو نمبر دے کے کچھ کا کچھ کر دیں.
ڈونٹ ڈو دیٹ. یہ نو گو ایریاز ہیں, اس میں انٹرفیئرنس کو آپ پولائٹلی لیکن اسٹرانگلی آپ ریفیوز کریں اور پھر کسی کی نہ مانے اس چیز کے اندر. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ یو کین اور وہ آپ سوال جواب کریں گے تو پھر آپ کا سم ٹائمز یو فیل, اگر آپ بہت انتھوزیاسٹک بھی ہیں, کہ آپ کا جو اسٹاف ہے ایکیڈیمک, آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں اور آپ کی گورنمنٹ بھی اوپر جو ڈپارٹمنٹ, دے آر آل انڈیفرنٹ ٹو کالج امپروومنٹ. وہ انڈیفرنٹ, وہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کالج کے اندر, اور آپ کو فیل ہوگا کہ میں اکیلا ہوں, آئی ایم الون, آئی ایم لونلی, میرا ہی ذمہ ہے اس کو چل. اس سے آپ بدل نہ ہو. یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ ان کے انڈیفرنس کے ساتھ آپ خوش دلی سے ڈیل کریں اور اس میں ایسے لوگ ڈھونڈیں who are willing to help you, including staff, including students, including people in the government. کوئی آپ ایسا بندہ ڈھونڈیں وہاں, کوئی ایڈیشنل سیکرٹری, کوئی ڈائریکٹر کالجز, جس کو انٹرسٹ لینے پہ مجبور کریں, انفلوئنس کریں, پرسویٹ کریں, اور ہمت نہ ہاریں. ریسورسز لمیٹڈ, یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ دین یو ہیو ٹو ریسپانس, آپ کی مینٹین انتھوزیازم, انرجی لیول. ان چیلنجز کے اگینسٹ آپ کی رسپانس کیا ہونی چاہیے کہ آپ اپنا جوش اور جذبہ برقرار رکھیں, اپنے انرجی لیول کو بھی مینٹین کریں. ٹھیک ہے, اور آپ کو ریوارڈ دیکھیں, آپ کچھ نہیں بھی کریں گے تو تنخواہ آپ کو ملے گی, وہی اتنی ملے گی جتنا زیادہ کام کرنے والے کو ملے گی. لیکن اس میں اس لائن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اصل ریوارڈ یہ ہے کہ آپ کا جو اندر اپنا جو ہے, آپ کا ضمیر کہنے چلے, ضمیر از ہیکنیڈ ورڈ, اس کی جو مطمئن ہونا ہے وہ آپ کا ریوارڈ ہے. یا آپ کا جو انر سیلف ہے وہ مطمئن جب ہوتا ہے کہ ہاں آئی ہیو ڈن اے گڈ ورک, آپ ہفتے میں ایک دفعہ بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ میں نے کیا کیا اس ہفتے میں, تو یو شوڈ فائنڈ اطمینان ان یور پرفارمنس. یہ نہیں ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ہو نہ ہو کہ کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. سو آپ کا ریوارڈ تنخواہ کے علاوہ یہ ایک ریوارڈ ہے کہ آپ یو فیل ہیپی کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا. اور آپ کا اصل بس ایم یہی ہونا چاہیے جو میں نے آخری لائن میں لکھا ہے کہ آپ اپنے کالج کو ٹرائی ٹو میک اٹ این آئی لینڈ آف ایکسیلنس. اس کے باہر جو کچھ بھی ہے شہر کے اندر انوائرمنٹ میں, بٹ جو کالج کے اندر آئے اسے یہ محسوس ہو کہ یہ کالج میں نظم و ضبط, آرڈر, ایجوکیشن, یہ چیزیں چل رہی ہیں. وہ امپریس ہو کالج کے ایٹماسفیئر سے, کالج کے ماحول سے. سو کریٹ اٹ, اور جو ریسورسز ہیں ان کی مدد سے. ٹھیک ہے جی, تھوڑا آگے چلیں. اس سلائیڈ کے اندر میں نے آپ کو یہ ترغیب دینے کی کوشش کی ہے, یہ سجیسٹ کرنے کی کہ ایز اے پرنسپل یو شوڈ آلویز ہیو اے سسٹم آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. آپ کو صرف زبانی نہیں کر سکتے آپ سارا کچھ, آپ کو کوئی نہ کوئی سسٹم بھی ڈیوائز کرنا چاہیے آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ. اینڈ دیٹ سسٹم شوڈ بی سیپریٹ فار اسٹوڈنٹس, فار ایکیڈیمک اینڈ فار اسپورٹس اسٹاف. ان تینوں کے لیے وہ سیپریٹ سسٹم ہونا چاہیے. اور کوئی نہ کوئی سال میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ you should find an occasion, find a way in which you should reward those students who have done well, reward those academic staff who have, and also reward those that sports staff جو اچھا کام کر رہا ہو. اور کوئی طریقہ ڈیوائز کریں how to determine کہ انہوں نے اچھا کام کیا, آئیڈینٹیفائی کرنے کا. اور ضروری نہیں ہوتا کہ ریوارڈ میں کوئی کیش آپ نے دینا ہے کسی کو, لیکن کسی کو پبلکلی آنر کرنا for better performance, that itself is a big boost to that person. آپ کسی کو, یعنی آپ کے کالج میں 8 یا 10 مالی, اس میں سال میں یا 6 مہینے میں ایک دفعہ آپ ایک بیسٹ مالی کو کسی پبلک اس میں سیٹنگ کے اندر آنر کریں, ریوارڈ دیں, اس کو اس ڈائس کے اوپر بلا کے بٹھا لیں, اس کو کوئی کالج کی طرف سے آنریریم دے دیں, وہ بہت خوش ہوگا اور باقی بھی انکریج ہوں گے. اس سے اسٹوڈنٹس کو بھی کوئی نہ کوئی جو ایکسٹرا کریکولر ہے, اسپورٹس ہیں, ایجوکیشن ہے, جو بھی ہے, اس کے پنشمنٹ سے زیادہ کالج کے ماحول میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ریوارڈ کریں آپ, اور ریوارڈ میں آنر کرنا, پبلکلی آنر کرنا اچھے پرفارمر کو,
دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ریکمینڈ. آئیڈینٹیفائی کرنے کا بھی طریقہ ٹرانسپیرنٹ ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کو من پسند لوگوں کو آنر کرتے رہیں. نو, وہ لوگ بھی کہیں کہ ہاں یہ, اور وہ لوگ کہتے ہیں, لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں اس معاملے میں. لوگوں کو نظر آتا ہے کون کیا کر رہا ہے. جس طرح مجھے ابھی تک یاد ہے, میں آپ کو کالج میں بتا دوں کہ کالج کی لائبریری میں کیسے میرے لیے ایک ریفیوج تھی, اور کیسے میں اس کو رش آف دور میں وہاں جا کے لائبریرین کی ہیلپ اور یہ اور دس دیٹ وہ مینٹین کرتا تھا. اور سواپ کریں, ڈیبیٹس کراتے ہیں لوگ, ایسے کمپٹیشن کراتے ہیں, اس میں آنر کریں اسٹوڈنٹس کو, اور اس میں خود پارٹیسپیٹ کریں, خود جائیں. اینڈ یو ول فائنڈ دیٹ کریٹس گریٹ ایٹماسفیئر ان دی کالج. ٹھیک ہے جی. گارڈن کالج میں پرانے وقتوں میں جب میں اسٹوڈنٹ تھا, باہر منروا ہاؤس آف کامنز ایک ہوتا تھا, وہاں کانسٹنٹلی جبلی ہال کی گیلری میں ڈیبیٹس ہوتی تھی. 2 گروپس بنے ہوتے تھے, فلم دی ڈیبیٹس بھی ہوتی تھی. برٹش پارلیمنٹ کے طور پہ ہم سامنے بیٹھ کے ایک ٹاپک کے اوپر بغیر لکھے ہوئے بھی کہا جاتا تھا آپ بولے آرگومنٹس. تو دیٹ واز اے گریٹ کیریکٹر بلڈنگ, دیٹ واز اے گریٹ ایجوکیشن فار مینی. اور ابھی بھی کچھ لوگ جو تقریباً 70-72 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں, وہ یہ ذکر یاد کرتے ہیں ابھی تک. اس لیے گورنمنٹ کالج لاہور از نون فار دس. ڈرمیٹکس کلب, ڈیبیٹس, راوی, ایسے رائٹنگ, یہ چیز اس لیے کچھ نہ کچھ آپ کو کرتے رہنا چاہیے, which is in sport of education, character building and education. And praising and recognition and honoring is a strong motivator. Keep the people motivated. Punishment بھی دیں, لیکن punishment کو ہمارے ورک کلچر میں ایزیلی ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا. اینڈ پنشمنٹ اسی وقت دیں کسی کو when it is well deserved and acceptable, جب وہ مانے بندہ بھی کہ ہاں یہ واقعی مجھ سے ہوئی ہے, I accept this punishment. تو مینلی اس سلائڈ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یو شوڈ فوکس آن پازیٹیو ری انفورسمنٹ, وچ از پریزنگ دی گڈ پرفارمرس, آنرنگ دی گڈ پرفارمر. پنشمنٹ پہ اتنا توجہ نہ رکھیں, اس کے اوپر لوگ خود بخود لوگوں کا رجحان لوگ. آپ کبھی یہ کارپوریٹ سیکٹر میں جائیں اور کسی یہ میکڈونلڈ یا کسی بینک میں چلے جائیں, تو آپ کو پتہ چلے گا وہاں جو ہی اندر جائیں گے سامنے ایک تصویر لگی ہوگی اور کہا جائے گا کہ جی یہ ہمارے یہ پچھلے مہینے کا یا پچھلے کوارٹر کا یہ بیسٹ پرفارمر ہے اس بینک کا یا اس جگہ کا. یہ ہمارے جتنے ورکرز ہیں ان میں سے ہی از دی بیسٹ پرفارمر, لاسٹ 3 months میں اس نے بیسٹ پرفارمر. تو وہ اس کے ساتھ چاہے وہ انہوں نے کوئی پیسے دیے ہوں یا نہ دیے ہوں, لیکن اس کو 3 مہینے تک اس کی تصویر, وہ اس کے لیے بہت بڑا ریوارڈ ہوتا ہے اس بندے کے لیے جو کانشینشیسلی کام کر رہا ہوتا ہے. سسٹم آف ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ یہ ہو گیا. فیڈ بیک, then you should have a complaints and grievances registering system also in the college. Free for all نہیں, کوئی سسٹم آپ ڈیوائس ضرور کریں, چاہے وہ ڈبہ ہو جس میں آپ نے ڈالنا ہے, یا ای میل ہو کوئی پرنسپل کی جس کو آپ عام کریں کہ جی اس ای میل پہ یو کین رجسٹر اے کمپلینٹ. اینڈ دیر شوڈ بی سم ڈیڈیکیٹڈ پرسن, ٹرسٹ ورتھی پرسن جو ان کو دیکھ کے آپ تک, اور اس میں جو سیریس میٹرز ہیں آپ تک پہنچائیں. کوئی ونڈو ہونی چاہیے, ڈیسک ہونا چاہیے, کوئی کمپیوٹرز کا یہ اس کا سسٹم ہونا چاہیے, اور آپ پرنسپل ڈائریکٹلی اس کو دیں. دین فیڈ بیک سے مراد ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے واٹس ہیپننگ ان دی کالج. یہ نہ ہو کہ وہ چیزیں ہو جائیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو. اس میں ایک اور چیز which I strongly recommend is keep an open door policy. Be a principal who keeps his doors open. اور جو یہ کہے سوائے اسے 1-2 گھنٹے کی جب وہ فائلیں دیکھ رہا ہے, وہ باقی ٹائم وہ کالج میں پھرتا رہے یا اپنے دفتر کو اوپن رکھے. Anybody who wants to walk in and meet me, I am willing. Open door policy, random checking سے مراد پھرتا رہے کالج کے اندر, کالج میں دفتر کے اندر بیٹھ کے ٹائم سپینڈ نہ کرے. رومنگ اینڈ فری کمیونیکیشن ود اسٹوڈنٹس اینڈ اسپورٹس, روم اباؤٹ کرتا رہے کالج اور کمیونیکیشن کرے. کوئی اسٹوڈنٹس کا گروپ کھڑا ہے کہیں, ان میں گھس جائے, ان سے گپ شپ لگائے, ان سے پوچھے کہ آپ کی اس وقت کوئی کلاس نہیں ہے, آپ یہاں کیوں پڑھے, کیسا چل رہا ہے, پڑھائی کیسی چل رہی ہے آپ کا, تو ان سے. اور اس طرح اسپورٹس اسٹافس, گارڈز ہیں, مالی ہیں,
صفائی کرنے والے ہیں ان کو بھی چلتے پھرتے پکڑ لے کسی وقت، کیا حال ہے، کیا کوئی کمی بیشی، کوئی ہاؤ کین آئی ہیلپ یو ٹو ڈو یور جاب بیٹر۔ سائیکل سٹینڈز ہوتے ہیں، موٹر سائیکل سٹینڈ ہوتا ہے، وہ اس کا کوئی کانٹریکٹر ہے یا آپ کے کوئی بندے چلا رہے ہیں، وہاں چلا جائے۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ پرنسپل جو ہے ہی از کنسرنڈ اباؤٹ ایوری تھنگ، اور وہ پھرتا رہتا ہے، وہ اچانک نکل آتا ہے، اس کی نظر سے کچھ چھپا نہیں رہے گا، اور اس میں آپ کو پتہ چلتا رہے گا کہاں پہ امپروومنٹ کی گنجائش ہے، اینڈ ہاؤ کین آئی امپروو تھنگس۔ سو دس از واٹ آئی مین فیڈ بیک سسٹم، اور اس میں آپ کا کیا رول ہونا چاہیے ایز اے گڈ لیڈر۔ پھر وہ جو کمپلینٹ کا آپ کا سسٹم ہے اس میں ریڈریسل آپ ضرور کریں، جواب دینے اور ریڈریسل کریں، ادروائز لوگ سمجھیں گے یہ تو ردی کی ٹوکری کی طرح ڈبہ رکھا ہوا ہے، یا ای میل کرتے ہیں جواب نہیں آتا، کریڈیبلٹی آپ کی پھر ختم ہو جائے گی۔ تو یہ سسٹم تب بھی آپ انسٹال کریں اور اس کو آپریٹ کریں when you can respond، جب آپ اس کے اندر اور اگر آپ کوئی چیز ریڈریس نہیں کر سکتے تو وہ ویلڈ ریزنز دیں، آپ کوئی مجبوری ہے، آپ کی کوئی ریسورسز کا پرابلم ہے یا کوئی لا کا پرابلم ہے، رولز کا پرابلم ہے، اس میں آپ کی جواب دیں۔ ایک دو بندے آپ رکھیں who can help you in managing this kind of system. It will always help۔ لوگوں کو پتہ ہوگا کہاں جانا ہے، اور لوگ بجائے اس کے کہ ویسے وہاں سرگوشیوں میں کوئی ماحول خراب کریں کالج، دے وڈ نو کہ پرنسپل سننے کو تیار ہے، پرنسپل کے پاس جا سکتے ہیں، یو شوڈ بی ریڈی ٹو لسن۔ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک اکاؤنٹیبلٹی بھی ایک ورڈ ہے which is very good principle in good governance۔ حسن انتظام، گڈ گورننس کا میں نے جو اردو ترجمہ، ایک اور پرانے سول سرونٹ ہیں، گریٹ لٹریری پرسن آلسو ڈائڈ ریسنٹلی، ان کا نام مسعود مفتی تھا، انہوں نے ان کی ایک کتاب میں نے 2 مینار ریسنٹلی پڑھی، ان کی آخری کتاب تھی، وہ بہت زبردست کتاب تھی، آکسفورڈ میں چھاپی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے گڈ گورننس کا ترجمہ کیا ہوا حسن انتظام۔ تو حسن انتظام میں کالج کے اندر جو حسن انتظام آپ لاگو کرنے کی کوشش کریں، اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا کانسیپٹ ہونا چاہیے، اور ایک تو کانسیپٹ ہے نا کہ آپ کو کوئی باہر سے بنا کے پکڑ لے اور آپ پہ الزام لگائے اور پھر آپ کا ٹرائل شروع ہو جائے، نو، یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے انٹرنل، جس طرح میں پہلی سلائڈ پہ آپ کو کہا پرسنل اینڈ انٹلیکچوئل انٹیگریٹی، یہ اس سے لنکڈ ہے۔ آپ اکاؤنٹیبلٹی اپنی خود احتسابی کرتے ہیں، اپنے آپ کا احتساب کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، ہیو آئی ڈن ویل۔ وہ آپ کے ضمیر کی طرف اپیل ہوتی ہے کہ آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ جو کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے، ایسے کریں۔ اینڈ اگر آپ ضمیر کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایک irrelevant چیز ہے تو وہ چھوڑ دیں اس کو، چلیں کہ اس کا مذہب سے یا کسی اخلاقی سسٹم سے نو، وہ بھی چھوڑ دیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کی ایک اور اپروچ بھی ہوتی ہے، اور وہ اپروچ یہ ہے کہ مجھے حکومت اور سرکار نے ایک تنخواہ دی ہوئی ہے اور ایک عہدہ دیا ہوا ہے، تو لہٰذا میری ذمہ داری ہے، یہ بھی ایک انٹیگریٹی ہے، اور یہ بھی ایک کہ میری ذمہ داری ہے کہ مجھے حکومت نے جو ریسورسز دیے ہوئے اور تنخواہ دی ہوئی ہے میں اس کا حق ادا کروں۔ اس کا حق ادا کرنے کا جو احساس ہے وہ سب سے بڑی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کہ آئی ایم بینگ پیڈ، مجھے ایک باعزت جاب دی ہوئی ہے گورنمنٹ نے، اور اس جاب کو میں درجہ یتم مطمئن طریقے سے میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، سیٹسفیکٹری۔ تو اگر میں نہیں کر رہا تو دین اٹ پٹس اس ان اے سرٹن کیٹیگری، نیگیٹو کیٹیگری، یعنی وہ ٹیچرز جو تنخواہ لے رہے ہیں پوری لیکن اپنی 70-80-90% انرجی وہ پرائیویٹ ٹیوشن کے اوپر لگا رہے ہیں۔ سیم از ٹرو، میں ہیلتھ میں بہت دے رہا ہوں، ڈاکٹرز پروفیسر بنے ہوئے ہیں، آتے ہی نہیں ہیں وہاں، گھنٹے 1 گھنٹے کے لیے آئے، جونیئر ڈاکٹروں کے حوالے کیا، باقی سارا دن پریکٹس کی، کروڑوں روپے کمائے۔ تو دیٹس فارم آف کرپشن، کوئی کرپشن ہے۔ ہاں اگر آپ نے اپنی ذمہ داری جتنی آپ کو تنخواہ گریڈ 20 کے آپ پروفیسر ہیں سرجری کے، آپ نے اپنی سرجری ڈے والے دن صبح 7-8 بجے جا کے 10-12 آپریشن غریبوں کے کیے ہیں، جو پرانے کیے ہوئے ہاسپٹل کا راؤنڈ لگایا، اپنا سارا کام ختم کیا ہے،
12-1-2 بجے آپ چلے گئے ہاسپٹل سے اور اس کے بعد آپ نے آفٹرنون میں ریسٹ کر کے پریکٹس کی ہے تو گڈ انف. پھر آپ اپنے نفس کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے جو تنخواہ مل رہی تھی، جو میرا عہدہ تھا، وہ ذمہ داری پوری کی ہے، لیکن دوسری ٹائپ کے بھی ہے. تو کالجوں میں بھی میں نے دیکھے ہیں، گورنمنٹ کالج میں آئے میرے کچھ کولیگس تھے، وہ ان کا ٹوٹل فوکس ٹیوشن کے اوپر تھا. تو انہوں نے کالج کے قریب ہی ٹیوشن سینٹر کھولے ہوئے تھے اور کالج میں بس وہ کوشش کرتے تھے زیادہ انرجی اپنی ویسٹ نہ کریں، ٹیوشن کے اوپر یہ چیز بھی تھی. تو یہ بھی ایک اکاؤنٹیبلٹی ہے. پھر آپ کی ریئلائزیشن سینسٹائزیشن، سیٹنگ ایگزامپل، ایک آپ کی ریئلائزیشن احساس ذمہ داری کی، اور اس احساس ذمہ داری کو آپ سینسٹائز بھی کریں، اکیڈیمک سٹاف کو بھی دوسروں کو بھی. یعنی آپ کو جو تنخواہ مل رہی ہے آپ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ پوری کریں، اس کے بعد آپ جو مرضی کریں. اور اس کی ایگزامپل آپ خود سیٹ کریں. آپ وقت کے اوپر آئیں، کالج کو پورا اپنا توجہ کے ساتھ چلائیں اور وقت کے اوپر وہاں سے جائیں. اور کبھی کبھی تو ہو سکے اگر وہاں ہاسٹل بھی ہے تو شام کو بھی چکر لگا لیں، یہاں آپ کو ان کو پتہ ہو کیا. تو یہ آپ اپنی ایگزامپل جب سیٹ کریں گے تو دوسرے لوگ بھی فورس ہو جائیں گے، یہ خود یہ کرتا ہے یار، یہ مجھے، یہ ذہن میں آپ رکھیے اس چیز کو. افیکٹو مانیٹرنگ سسٹم، یہ پہلے بھی آپ کو میں نے، یعنی آپ کا ایز اے لیڈر، ایز اے کالج پرنسپل، آپ کا ایک سسٹم ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ مانیٹر کریں چیزوں کو، واٹ از ہیپننگ ان دی کالج، دس از واٹ اٹ مینس. اس میں ایک پیئر ریویو جیسے میں نے کہا ہے، اس کو دوبارہ میں ریپیٹ کروں. آپ کو خود کبھی نہیں پتا چل سکتا کہ میرے 25-30 جو سٹاف ممبرز ہیں، ہاؤ آر دے پرفارمنگ. آپ جتنا مرضی پھرتے رہیں، دیکھتے رہیں، آپ کو 100% آپ شور نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا آپ پیئر ریویو ضرور کروائیں، اس کو آپس میں بھی اسیس کروائیں اور اس کو، اس کی مدد سے آپ ایک اندازہ لگائیں who is better than others. پھر رینڈم چیکنگ اینڈ کیپنگ ریکارڈ، یہ جو میں کہہ رہا ہوں روم اباؤٹ کریں، رینڈم چیکنگ کریں، پھرتے رہیں. اس پھرنے میں جو آپ کو نظر آئے، جب آپ واپس آئیں اپنے دفتر کوئی ڈائری یا نوٹس مینٹین کریں، وہاں کچھ درج کر لیں کہ آج میں نے یہ دیکھا، میں نے اس پہ توجہ دینی ہے، میں نے ٹھیک کر. کوئی نیگیٹو پازیٹیو چیزیں دیکھیں، نوٹ کر لیں. اور وہی نوٹ آپ کے سال بعد جب آپ بیٹھیں گے کوئی اسیسمنٹ کرنے نا، وہ آپ نکال کے آپ کو بڑا کچھ پتہ چلے گا. آپ کے ذہن میں کئی چیزیں کہیں بھول سکتا ہے، آپ بھولیں گے. آپ جو کالج میں پھرتے رہیں گے اس کے اگر تھوڑے تھوڑے نوٹس بھی بناتے رہیں گے، اور ان دی اینڈ دوز نوٹس ول ہیلپ یو. اور وہ آپ کو اس چیز کی بھی یاد، آپ نے آج ایک چیز دیکھی ہے تو آپ نوٹ کر لیں گے، آپ کو 2-3 دن تک یاد رہے گی کہ میں نے یہ امپروو کرنا. اینڈ ڈائریکٹ کمیونیکیشن ود اسٹوڈنٹس، اور طالب علموں سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن رکھیں. تو ٹیچرس کو بھی پتا ہو کہ آپ ان کو ملتے ہیں، ان کو بھی پتا ہو کہ ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں تو پرنسپل آ جاتا ہے، ملتا ہے، اور ان کو انکریج کریں کہ آپ کے ساتھ ایز اے مین ٹو مین، ناٹ ایز کے اسٹوڈنٹ پرنسپل. ایک شخصیت دوسری شخصیت سے جو فرینک ایکسچینج کرتی ہے، اس کے اوپر ان کو انکریج کریں. ان کو اپنی ایگزامپلس کے ساتھ، اپنی گڈ ایگزامپل، گڈ بیہیویئر کے ساتھ امپریس کریں. صرف باتوں سے تو کریں امپریس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انٹیگریٹی ہونی چاہیے کہ آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ پنکچوئل ہونا چاہیے تو آپ خود بھی پنکچوئل ہیں. اگر آپ کہتے ہیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پرنسپل جھوٹ نہیں بولتا. اگر آپ انہیں کہتے ہیں کہ آپ کلاس سے باہر ٹائم ضائع نہ کریں کلاس میں، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پرنسپل از انٹرسٹڈ کہ ہماری تعلیم ہو، وہ سمجھتا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں تعلیم حاصل کرنے، اور وہ کین ہے، وہ میک شور کرتا ہے کہ کوئی اسٹاف یہ نہ ہو کہ کلاسیں بنک کریں، اس کے اسٹاف کے پیچھے ہے کہ وہ کلاسیں لے اور کلاس کے اندر پڑھائے. مجھے یاد ہے میں جب گارڈن کالج میں نہ صرف پڑھتا ہوں لیکن 2 سال میں نے سی ایس ایس کرنے سے پہلے پڑھایا پھر ادھر 78 سے 80 میں. اور ان 2 سالوں میں پروفیسر خواجہ مسعود فوت ہو گئے، اس کے بعد ایک ڈاکٹر اظہر محمود زیدی تھے، وہ بھی فوت ہو گئے ایکسیڈنٹ. یہ 2 پرنسپل میں نے دیکھے، دونوں اچھے تھے، دونوں پھرتے رہتے تھے گاؤن پہن کے، وہ اپنا، دونوں کہیں کلاس میں شور شرابہ ہو رہا ہو تو کلاس میں آ جاتے تھے اندر پلائٹلی، کیا ہو رہا ہے یہاں، وائے مجھ سے بھی شیئر کریں واٹ از ہیپننگ.
اور اگر کوئی کلاس خالی وہاں ٹیچر نہیں ہوتا تھا تو فوراً پتہ کرتے تھے کہ یہاں یہ کس کی کلاس ہے اور ٹیچر کدھر ہے. اسٹاف روم میں بھی وہ ایک دم اچانک آ جاتے تھے. تو وہ ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ ہمارے اوپر چیک کہہ لیں یا ایک برادرانہ جس طرح کو بڑا بھائی ہوتا ہے اس طرح کا ایک ان کا سارا وہ ہو گیا تھا. اور وہی لیکن فوکس تھا ایجوکیشن پہ, ٹیچنگ پہ. اس سلائیڈ کے اوپر میں نے یہ اب تقریباً میں اینڈ پہ آ رہا ہوں. اس سلائیڈ کے اوپر میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو 8 میجر پرنسپلز آف گڈ گورننس, حسن انتظام کے, گڈ گورننس کے 8 میجر پرنسپلز جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں, وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں. اور وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طریقے سے جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں وہ کالج کے ماحول میں بھی ریلیونٹ. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کالج کی جو مینجمنٹ ہے وہ ڈکٹیٹوریل طریقے سے نہیں ہو سکتی, وہ ٹاپ ڈاؤن بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ اوپر ایک بڑے ڈکٹیٹر ٹائپ بیٹھے ہیں, کارپوریٹ سٹائل میں نہیں ہو سکتی. وہ ہے پارٹیسپیٹری. میں آپ کو آج ایک اور ورڈ بتاتا چلوں جو میں نے سلائیڈوں پہ نہیں لکھا, کہ جو سٹائلز آف مینجمنٹ ہیں ان سٹائلز آف مینجمنٹ میں ایک سٹائل آف مینجمنٹ کو کہتے ہیں کولیجیل مینجمنٹ, COLLEGIAL, اور وہ کالج کے ورڈ سے نکلی ہوئی ہے. یعنی مینجمنٹ کے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ کولیجیل مینجمنٹ ایسی ہوتی ہے جس میں پارٹیسپیٹری مینجمنٹ آپ کرتے ہیں. ڈکٹیٹوریل ٹاپ ڈاؤن ہائرارکیکل مینجمنٹ نہیں ہوتی کہ اوپر سے آپ بس حکم کریں اور کہیں جی نافذ کر دو. نو, آپ مشورے سے کرتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں پارٹیسپیٹری. سو کولیجیل مینجمنٹ بھی اسے کہتے ہیں. سو کالج کے اندر پارٹیسپیٹری مینجمنٹ کا پرنسپل سب سے برابر ہے. مشورے سے کریں جو بھی کرنا ہے آپ نے, اور بہت کم ایسی چیزیں ہیں جو خود فیصلہ کریں یا اوپر گورنمنٹ سے آئی ہیں. گورنمنٹ سے بھی آئی ہیں تو ڈسکس کریں. فالوز دی رول آف لا, جو آپ کے کالج میں قاعدہ قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کرائے, خود بھی فالو کریں. اور یہ نہیں ہے کہ کسی کے لیے کوئی اور قانون, کسی کے لیے ٹرانسپیرنٹ, جو بھی کرے نظر آئے لوگوں کو. یہی میں پرانی سلائیڈوں میں بات کرتا ہوں, وہ ظاہر ہو, خفیہ کچھ نہ ہو. ریسپانسو, کوئی چیز اگر ہوئی ہے تو فوراً آپ ریسپونڈ کریں. کوئی کمپلینٹ ہے, کوئی گریونس ہے, اس کو آپ ایڈریس کریں. دیکھیں یہ چیز ریسپانسو آپ نہیں ہوں گے تو بڑی گڑبڑ ہوگی. آپ میں سب کو پتا ہوگا, اخباروں میں آ چکے ہیں وہ. آپ کو پتا ہے ایم اے کالج میں ایک ٹیچر نے, لیکچرر نے سوئسائڈ کر, اور سوئسائڈ آپ کو پتا ہے کیوں کیا ایم اے کالج لاہور میں؟ اس لیے کہ پرنسپل واز ناٹ ریسپانسو. جو میں نے اس کی اخباروں میں اور انکوائری رپورٹیں پڑھی ہیں, اس کے اوپر ایک طالبہ نے ہیرسمنٹ کا الزام لگایا جو جھوٹا الزام تھا. پرنسپل نے ایک کمیٹی بنا دی, تحقیق کرو. وہ کمیٹی نے لمبا کھینچا تحقیق کی, بہرحال تحقیق کر کے پرنسپل کو دے دی. پھر پرنسپل اس تحقیق کے اوپر بیٹھ گیا, اور اس دوران اس ٹیچر کے اوپر جو بھی بیتتی رہی, اس ڈپریشن کے اندر اس ٹیچر نے خودکشی کر لی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پرنسپل کا کام ہے کہ وہ ایک ایسی چیز ہوئی ہے اس کو 2-3 دن کے اندر اندر ریزالو کرے. He was non-responsive. یہ میں آپ کو اتنی بلیک اینڈ وائٹ مثال بتا رہا ہوں, which resulted in the death of a lecturer, جس کے اوپر ایک جھوٹا الزام لگا, وہ الزام ثابت نہیں ہوا. انہوں نے کمیٹی نے کہا کہ نہیں یہ جھوٹا ہے. وہ لڑکی نے خود کہہ دیا کہ جی میں نے تو اس لیے ایسے ہی لگایا, اور انہوں نے اپنی بند کاغذ میں رپورٹ جو ہے بھیج دی. پرنسپل صاحب اس رپورٹ کو ادھر سائڈ پہ رکھ کے بیٹھے, اس دوران خودکشی ہو گئی. تو اس سے زیادہ آپ بتائیں ایسے بندے کو پرنسپل بننے کا رائٹ ہے ادھر؟ جو بھی پرنسپل تھا اس وقت اس کا, وہ کیا اس کی رسپانسبلنس. تو یہ دس از واٹ آئی مین وین آئی سے ریسپانسو. یو ہیو ٹو بی ویری ویری کیئرفل. آپ فوراً رسپونڈ کریں چیزوں. کنسنسس اورینٹڈ, آپ چیزیں اکیلے بیٹھ کے فیصلہ نہ کریں, کنسنسس سے کریں. یہی انٹرنل ٹیسٹ لینا ہے تو کون سے دن بہتر ہیں, اپنے سٹاف سے کچھ تھوڑا بہت اسٹوڈنٹس کے جو ریپرزینٹیٹیو بنائیں, چاہے یونین نہیں ہے تھوڑا بہت, اور ایکویٹیبل اینڈ انکلوسیو. آپ جو بھی فیصلہ کریں لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ انصاف پہ مبنی فیصلہ کر رہے ہیں, لوگوں کو مشورہ لے کے کر رہے ہیں, افیکٹو اینڈ ایفیشینٹ. آپ جو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اسے امپلیمنٹ کریں.
ایسے احکامات نہ کریں جو افیکٹولی امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے، یا آپ کم سے زیادہ ایفیشنسی اسے کہتے ہیں. اکاؤنٹیبلٹی کا میں نے آپ کو آلریڈی بہت باتیں کر لی، اور اب میں آپ کو اپنی تقریباً آخری ایک سلائڈ پہ لے چلوں گا. میجر پرنسپل. This is my last slide. In this slide, in a very beautiful, colorful form, جو بہت سی میں نے باتیں کی ہیں ان باتوں کے اوپر بیسڈ یہ سلائڈ ہے. اس میں اگر آپ درمیان میں دیکھیں گے تو یو ول فائنڈ پرنسپل ایز پیڈاگوجیکل لیڈر. پیڈاگوجیکل کہتے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جو چیز ہو، تو پرنسپل ایز اے پیڈاگوجی. اور اس کے ارد گرد جو میں نے آپ کو 10-11 سرکلز بنے ہوئے ہیں، اوول سرکل تو نہیں ہے، اوول ہیں، ان کے اندر پیڈاگوجیکل لیڈر کی کوالٹیز لکھی ہوئی ہیں. کوالٹیز، اور اس میں سے سب سے اوپر آپ شروع کریں اورنج کلر کی جو ہے، تو پرنسپل ایز اے گڈ کمیونیکیٹر پہ آپ بات کر چکے. کمیونیکیٹ کرنے وہ چھپا نہیں رہتا، انٹروسپیکٹو نہیں ہے، اپنے اندر گم نہیں رہتا، بات چیت کرتا ہے. پھر رائٹ پہ چلے ایز اے رسک ٹیکر، بات کر چکے. رسک ٹیکر سے مراد وہ کالج کی بہتری کے لیے صرف یہی نہیں ہے کہ سرکاری ریسورسز پہ ڈیپینڈ کرے. یو شوڈ گو آؤٹ فائنڈ پیپل ہو کین ہیلپ. از انتھوزیاسٹک، میں بات کر چکا اس پہ. کہ اسے ایک ڈپریسڈ انداز میں نہیں کالج میں رہنا چاہیے، اس سے ایکسٹروورٹ، اس کو ہر وقت گڈ اسپرٹس میں رہنا چاہیے، ویل ڈریسڈ رہنا چاہیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے، باہر پھرنا چاہیے، ملنا چاہیے ٹیچرز کو، اسٹوڈنٹس کو، سپورٹ اسٹاف کو. پرنسپل ہیز انٹیگریٹی، اس پہ بھی بات کر چکا ہوں آپ کو. فائنینشیل بھی، اور دوسری انٹلیکچوئل انٹیگریٹی بھی، اور پرسنل ایکچویلٹی وغیرہ وغیرہ. پرنسپل از ریفلیکٹیو. یہ 3-4 اس میں اچھی نئی چیزیں ہیں. ریفلیکٹیو سے مراد ہے غور و فکر کرنے والا، جلد بازی میں کام کرنے والا نہیں، غور و فکر کر کے کرنے والا. ہمارے قرآن شریف میں اس کا بہت تدبر کرنے والا بہت جگہ ذکر ہے کہ غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، ریفلیکٹ کرو. ریفلیکٹ از دا پرفیکٹ ورڈ ان انگلش فار دیز تھنگس. ان چیزوں پہ ریفلیکٹ کرو، سوچو. So principal is an intellectual leader who thinks also, reflect کرتا ہے چیزوں پہ اور پھر نتیجے نکالتا ہے. Then principal is initiator of change. یہ بلو کلر کی جو نیچے چینج کچھ نہ کچھ کریں. یہ نہیں کہ جیسے آپ کالج میں آئے ہیں 2 سال رہے ہیں ویسے کہ اس سے بھی پیڑا بنا کے چھڑ کے چلے جاؤ. یہ کوئی چینج نہ کریں، کوئی امپروومنٹ نہ کریں. چینج ضرور کریں، کوشش کریں. ہیز ویژن، اس پہ بھی بات ہو چکی ہے. ویژن لیس نہیں ہونا چاہیے. آپ سے کوئی پوچھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، تو آپ کے پاس 5 منٹ کی تقریر تیار ہونی چاہیے کہ زندگی کا یہ مقصد ہے. تعلیم کا کیا مقصد ہے، تعلیم کس لیے ہونی چاہیے آپ کے پاس. یو شوڈ ہیو کلیئر ویوز آن تعلیم کا کیا مقصد ہے. صرف امتحان پاس کرنا یا ڈگری لینا نہیں، اور بھی کیا ہے. اسپورٹس کا کیا ہے، یہ آپ کے ان چیزوں کے بارے میں بڑے کلیئر ویوز ہونے چاہیے. You should not be a confused man. Then share information. Secretive نہ ہو. آپ انفارمیشن کو ایسے نہ سمجھیں کہ آپ اپنی جیب سے پیسے نکال کے دے رہے ہیں کسی کو اور آپ وہ کنجوسی سے بس جیب میں رکھیں. نہیں، شیئر کریں ان سے جو آپ کو دنیا کے بارے میں انفارمیشن ہے، ملک کے بارے میں، گورنمنٹ، اپنے ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ، کالج سے ریلیٹڈ. از اے ڈیلیگیٹر. سارے کام خود نہیں کرتا، وہ ڈیلیگیٹ کرتا. وہ یعنی آپ نے ٹیم، اس کالج کا یہ بھی ہے نا کہ ٹیم بلڈنگ، ٹیم ورک. آپ اپنے اسپورٹس، ڈبیٹس، کلچرل ایکٹیویٹیز، دوسری اس کے لیے آپ اپنے اساتذہ کے اندر کمیٹیز بنائیں، ذمہ داروں کو ساتھ ملائیں، ان سے والنٹیئر کروائیں کہ ہاں جی یہ کام میں دیکھ لوں. ان کو اتھارٹی دیں، وہ کام ڈیلیگیٹ کریں. کچھ اسٹوڈنٹس کو بھی ڈیلیگیشن کریں، اور جس طرح پروکٹرز وغیرہ بنانا ہوتا ہے اور ان کو گائیڈ کریں. از کانفیڈنٹ آف ادرس. کانفیڈنٹ آف ادرس بھی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. کانفیڈنٹ کہتے ہیں جو کسی جس کے اوپر کوئی بھروسہ کر سکتا ہو.
کوئی اپنا مسئلہ اس کے پاس لا سکتا ہو. تو آپ کو ایسا امپریشن دینا چاہیے کالج کے اندر کہ آپ کے پاس کوئی اپنا مسئلہ لا سکتا ہے، اور وہ اس بھروسے پہ لا سکتا ہے کہ آپ اس کا مسئلہ سمجھیں گے، مشورہ دیں گے، حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا بھرم بھی رکھیں گے. اگر وہ سیکرٹ ٹائپ کی چیز ہے تو اس کی سیکریسی بھی رکھیں گے، مینٹین کریں گے، تبھی وہ آپ کے پاس آئے گا. اگر اس کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یو کین بی اے کانفیڈنٹ، تو وہ نہیں آئے گا آپ کے پاس. بٹ یو ہیو ٹو بی لیڈر کی یہ کوالٹی بھی. اور آخری اس میں یہ گیو ایڈوائس وین ریکویسٹڈ. جو کوئی بھی آپ سے مشورہ مانگے آئے، آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ میرا کیا تعلق ہے، میرا کام نہیں ہے، آپ نو، اس کی سچویشن سمجھیں، اس کو مشورہ دیں. وہ اس پرنسپل کی طرح نہیں کہ جو ادھر ٹیچر پہ الزام لگ گیا اور 3 مہینے 4 مہینے وہ بیٹھا ہوا ہے لے کے اس کو ریزالو نہیں کر رہا، اور اس دوران پتہ چلتا ہے اس نے سوئسائڈ کیا. اچھے خاصے پڑھے لکھے اس نوجوان نے ہیپیلی میرڈ بندے نے سوئسائڈ. سو یو ہیو ٹو بی ویری الرٹ. دس واز مائی لاسٹ سلائڈ حضرات. میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ بہت سے سوال پوچھیں گے. میں آپ کے سوالات کے لیے بالکل تیار ہوں. جیسے میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم کم از کم 25-30 منٹ، اس وقت ہمارے پاس 11 بجے 11:30 تک آدھا گھنٹہ پورا پڑا ہے. صرف یہ کہ آپ جو ہاتھ کھڑا کریں گے، آپ کو کورس کوآرڈینیٹر جو آپ کو کہے گا، یا میں اگر کہوں گا تو پھر آپ اپنا تعارف کرا کے مجھ سے سوال کریں گے. ٹھیک ہے جی. سو تھینک یو ویری مچ فار یور پیشنس. وی ناؤ اسٹارٹ دی Q&A سیشن. ٹھیک ہے جی. پارٹیسپینٹس کائنڈلی ہینڈ ریز کیجیے گا. وہ تمام پارٹیسپینٹس جن کے ہینڈ ریز ہوں گے ان کو مائک کی ایکسیس پاس کی جائے گی. جن کے ہینڈ ریز نہیں ہوں گے ان کو مائک الاؤ نہیں کیا جائے گا. کائنڈلی اپنے ہینڈ ریز کریں اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے. جی. جی رحمت اللہ صاحب سر. رحمت اللہ صاحب سر آپ پوچھیں سوال. مائک آن کیجیے گا اور سوال پوچھیے گا. آپ کو مائک کی ایکسیس دی گئی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا نام پروفیسر رحمت اللہ چودھری ہے. میں گورنمنٹ صادق ایجرٹن کالج یعنی گورنمنٹ SC کالج بہاول پور میں ایز اے اسسٹنٹ پروفیسر کام کرتا ہوں فزکس ڈپارٹمنٹ میں. ویری گڈ ویری گڈ. سر آج میں نے آپ کا لیکچر جو ہے وہ بڑے غور کے ساتھ سنا. بھاولپور کی بڑی اچھی میموریز ہیں. میں بھاول نگر میں DC رہا ہوں 1997 میں، اور بھاولپور بہت فریکوینٹلی جاتا تھا کمشنر کو ملنے. ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ. گریٹ آپ نے سر آج میں بھی کوئی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے آپ کا لیکچر جو ہے وہ بڑی انٹرسٹ کے ساتھ سنا. ادروائز تو یہ لیکچر لینے پڑتے ہیں کالج میں جا کر. جی جی. پھر قرآن جو ہے وہ ہم کبھی اپنی سلائڈ دیکھ لیتے ہیں کبھی نہیں دیکھتے. تو آج میں نے آپ کے لیکچر کو بڑے انہماک کے ساتھ دیکھا ہے سنا ہے. آپ نے سر وہ مینجمنٹ کے بارے میں اور لیڈرشپ کے بارے میں، کالج مینجمنٹ انٹرنل ایکسٹرنل اور پیر ریویو کو بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا سر. اس کے بعد سر آپ نے سسٹم آف ریوارڈ اور پنشمنٹ جو ہے اس کے بارے میں، فیڈ بیک کے بارے میں آپ نے جو ہے بہت اچھا ایکسپلین کیا ہے. پھر آخر میں آپ نے ہمیں 8 پرنسپل بتائے فار گڈ جو ہے وہ گورننس کے لیے. اچھا سر یہ جتنی بھی جناب نے گفتگو فرمائی ہے بہت اچھی ہے، لیکن جب کسی کالج کا پرنسپل سر بنتا ہے نا تو وہ پرنسپل بنتا ہے پولیٹیکلی. جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے تو پرنسپل بن جائے گا، ادروائز جو ہے وہ پرنسپل نہیں بن سکتا. ساری چیزیں جو ہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہ ایک پورا لمبا چوڑا ایک پروسیس ہے. تو وہ جب تک آپ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے وہ پروسیس کو آپ کمپلیٹ ہی نہیں کر سکتے. جس پولیٹیکلی آ کر کالج کے اندر پرنسپل لگنا ہے تو اس کا جو ہے وہ لائکنگ اور ڈس لائکنگ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا آپ کمنٹ کریں اس کے اوپر کہ یہ جو ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے اس کی کیا ضرورت ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ دیکھے ان کے نمائندے جو ہیں وہ کالج میں گاہے بگاہے آ کر ڈفرنٹ لوگوں سے ویوز لیں اور پتہ کریں کہ کون سا بندہ کمپیٹنٹ اور اچھا ہے.
اس کو پرنسپل لگا. جی جی. اچھا دوسرا سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آج ہمارے کالج میں کچھ لائر ہیں جو سول جج وغیرہ کے جو ہے نا ایگزام دے رہے ہیں. جی. مجھے بہت فیل ہوتا ہے, یہ میرے باقی کولیگس کو بھی بہت فیل ہوتا ہے کہ ہمارے کالج کے اندر, گورنمنٹ ایس سی کالج بہاولپور کے اندر, یعنی اتنی زیادہ پولیس آئی ہوئی ہے گن پکڑ کے. ہمارے بچیاں بھی ہیں, بچے بھی ہیں. میں خود بڑا ال فیل کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی جانیں جو ہیں کیا ہم سے زیادہ قیمتی ہیں, ہمارے بچوں سے زیادہ قیمتی ہیں. ٹھیک ہے یہ آئیں, عام جس طرح ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ایگزام لیتے ہیں یہ اس طرح ایگزام لیں اور چلے جائیں. آپ یقین کریں پولیس سے بھرا پڑا ہے ہمارا کالج. آپ سے ریلیٹڈ کوشچن نہیں ہے لیکن یہ ماشاءاللہ ادھر ڈپٹی کمشنر رہے ہیں, آپ مینجمنٹ میں رہے ہیں, تو آپ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. بہت شکریہ. دیکھیں یہ جو پہلی آپ بات کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے پرنسپلس کی, اس کے بارے میں تو یہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں, لیکن مجھے وثوق سے نہیں پتا کہ صرف یہی ایک ریزن ہے پرنسپل لگنے کا. لیکن بہرحال وہ کسی بھی بیسس پہ کوئی لگ رہا ہے, لیکن وہ اس کی ایک سرٹن سینیورٹی ہے اور وہ کالج میں پڑھاتا رہا ہے. تو میرا یہ جو لیکچر ہے یہ اس کی طرف ایڈریسڈ ہے جو بننے والا ہے یا بن چکا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں جس بھی بنیاد پہ کوئی لگا ہوا ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے اور وہ کس طرح کالج کو امپروو کر سکتا ہے اور اس کو کیسے اپنے آپ کو کانڈکٹ کرنا چاہیے. تو لہٰذا اگر کسی کا میرٹ کے ساتھ وہ پولیٹیکل طاقت بھی یوز کر کے پرنسپل لگا ہے تو وہ اس کی طرف بھی میرا یہ لیکچر ایڈریسڈ ہے. مائی لیکچرز از فوکسڈ آن کہ جی آپ نے اگر پرنسپل بن گئے ہیں یا بننے والے ہیں تو پرنسپل کو کس قسم کی لیڈرشپ پرووائڈ کرنی ہے کالج کے اندر. تو پلیز اس کو اس اسپرٹ کے اندر لیں. دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں اس کا میں پوری طرح سمجھ نہیں سکا کہ سول جج ادھر آتے ہیں وہ کیا کالج کے اندر, وہ آپ کے کالج کا جی اس میں ایگزام ہو رہا ہے سول جج کا. سول جج بننے کے لیے ایگزام ہو رہا ہے, سول جج بننے کے لیے ایگزام ہو رہا ہے کالج کے اندر. سول جج بننے کے لیے ایگزام ہوتا ہے تو سینٹر بنتا ہے نا آپ کا کالج. جی سر. ہاں تو سینٹر اگر بنتا ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, آپ ہونے دیں. سینٹر بنے بالکل, اس پہ مجھے اعتراض نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اتنی زیادہ پولیس ان کے لیے کالج کے اندر وہ راؤنڈ کر رہی ہوتی ہے, ہمارے بچوں کو اس کے قریب سے نہیں گزرنے دیا جاتا, ایون کہ ٹیچر کو بھی نہیں. ابھی اتنی زیادہ پولیس بھی ہے. جی وہ دیکھیں وہ ہر وقت پورے 12 مہینے تو وہ نہیں ہو رہا ہوتا, کبھی کبھی ہوتا ہوگا. تو ٹھیک ہے اس کو آپ برداشت کریں, اس کا ماحول بہتر کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کے باقی کالج کی ایکٹیویٹیز نہ افیکٹ ہو. میں یہی کہہ سکتا ہوں اسٹیج پہ. ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کوسچن. جی ڈاکٹر حفظ الرحمان صاحب. جی 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 ڈاکٹر حفظ صاحب. ڈاکٹر حفظ الرحمان صاحب سر کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے گا اور سوال پوچھیے گا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر حفظ الرحمان بات کر رہا ہوں گارڈن کالج سے. میں تو ان دا بگننگ ہاتھ اس لیے اٹھایا کہ میں خود گارڈونین ہوں, اینڈ اٹس اے گریٹ پلیئر فار می ٹو ٹیک اے لیکچر فرام گارڈونین پرسن اور ٹیچر. تو آپ کا ماشاءاللہ بڑا کمپریہنسو لیکچر تھا اور اس میں کافی ہم نے لرننگ پروسیس سیکھا. تو بیسک تھنگ جو ہے مینجمنٹ میں جو سب سے مین جو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ہے کہ ابرپٹلی ڈیسیجن لینا, اس کے اندر ڈیسیجن پاور ہو, کریج ہو, اور اس کے ساتھ اس کے اندر مینجمنٹ سکلز ہوں گی تو وہ ایک اچھا پرنسپل بنے گا اور اس کو بننا چاہیے. اور میں اس چیز سے ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ اٹس اے پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ. نہیں, پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی, سینیورٹی بیسس کے اوپر ہوتی ہے اور جو کمپیٹنٹ ہوتے ہیں اس کے ایک پینل جاتا ہے, اس پینل کی اپروول ہوتی ہے, ان کے باقاعدہ ریویوز ہوتے ہیں, تب جا کے وہ سلیکشن ہوتی ہے. تو میں فلی ایگری ود یور اوپینین کہ اس کے مطابق جو یہ چیزیں چلتی ہیں. تو تھینک یو ویری مچ ٹو گیو می دیٹ opportunity. For your Thank you. views. I may tell you that not only was I a student of Gordon College, but then I taught there also. So میری دو طرح کی ہے Gordon College. جی thank you. Thank you. Next. جی حافظ محمد رمضان صاحب سر. جی حافظ صاحب. حافظ محمد رمضان.
امبالہ کالج سرگودا سے سر. جی سر جی یہ آپ اہم بات ہے، جزوی طور پہ ٹھیک ہے کہ میرٹ پہ پرنسپل لگائے جاتے ہیں. جی جی اکثریت سر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کی جو اپروچ ہے وہ اپنے آرڈر لے کے آتا ہے. جی ہمارے جی ہاں سرگودا کے اندر مس ہیپ یہ ہوا ہے کہ چاندنی چوک ایک فیمیل کالج ہے. سر جی یقین مانیے کہ اس کی خاتون کو لگایا گیا ہے اور وہ نیئر ٹو بلائنڈ ہے، جی لیکن اس کی کیونکہ اپروچ تھی اور وہ جی میرٹ میں بھی کوئی تیسرے چوتھے نمبر پہ تھی، جی لیکن اس نے اپروچ اپنائی اور اس کے بعد اس کو پرنسپل لگا دیا گیا. جی اب جی وہ خود تو کام نہیں کر سکتی، اب اس نے ایک اپنی ٹیم بنائی ہے اور اس کے ذریعے وہ آپریٹ کرتی ہے، ایون وہ سائن کرنے سے بھی قاصر ہے. تو جی جی مطلب ہے کہ یہ کہ ہوتا ہے ہمارے ہاں، لیکن جی یہ جو لیکچر کے اندر چیزیں بتائی گئی ہیں سر، جی یہ جی بہت اچھی ہیں اگر ان کو اڈاپٹ کر لیا جائے. ہمارے جی پرنسپل اکثریت ایسا کرتے نہیں ہیں، جی جیسے جی یہ ایم ایو کالج کا واقعہ ہوا ہے سر. جی جی اسی طرح کے اور واقعات بھاولپور کے اندر بھی غالباً اس طرح کا ایک واقعہ ٹیچر کے ساتھ ہوا ہے. تو یہ جی بلیم گیم آج خاص طور پہ سر جہاں پہ کو ایجوکیشن ہے بی ایس کے اندر اور جی یا ایم اے کے اندر، تو وہاں پہ یہ واقعات ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی کا ریسپانس پرنسپل صاحبان دے دیں تو جی میرا جی خیال میں یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں. یہ جی چیزیں بہت اچھی ہیں لیکن پریکٹیکلی ہمارے ہاں کیونکہ اتنی مورل ویلیو نہیں ہے کہ ہم جی اس پہ عمل کر سکیں. باقی آپ کا لیکچر ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میں نے تو یہ چیزیں اس لیے بتائیں کہ چاہے وہ جیسی آپ پرنسپل لیڈی پرنسپل بتا رہے ہیں، ایون وہ بھی اپنے لمیٹیشنز کے اندر رہتے ہوئے بھی اگر یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ان کو آبزرو کرے سبسٹینشلی اور ڈیلیگیٹ کر دیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹیم کو اچھی ٹیم بنا کے ان کی مدد سے چلا دیں اور وہ ٹیم ان کی اس میں بھی یہ چیزیں آبزرو کی جائیں تو وہ اس میں بھی گڈ گورننس وہ آ سکتی ہے کالج میں. تو باقی وہ جو آپ دیکھیں میرا یہ ایشو نہیں ہے، مجھے یہ ٹاپک تو نہیں ہے میرا کہ میں یہ دیکھوں کہ اپوائنٹمنٹس کیسے ہوتی ہیں، لیکن جس کی بھی اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے اس کی ایک سرٹن سینیورٹی ہے، سرٹن ایکسپیرینس ہے کالج میں پڑھانے کا، اس کے لیے میں یہ لیکچر ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے اس کی یہ ذمہ داری. وہ پولیٹیشین یہ تو نہیں کہتے کہ تم اس کالج کا جا کے بیڑا گرک کر دو، ہم نے تمہیں لگایا پرنسپل اس لیے کہ تم بیڑا گرک کرو. تو اس کی ذمہ داری ہے نا کالج کو امپروو کرنا چلانا، تو اس کی ذمہ داری بن جاتی ہے. تو اس کو میری ان باتوں کو اس اسپرٹ میں لیں آپ. ٹھیک ہے جی، تھینک یو. مسٹر محمد سعید صاحب سر آپ پوچھیے گا. جی 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 سعید صاحب آپ کا مائک آن ہے، آپ سوال پوچھیں. جی سعید صاحب. سعید صاحب آپ اپنا مائک چیک کیجیے گا. ان دا مین وائل محمد شریف صاحب سر آپ اپنا مائک آن کیجیے گا اور سوال پوچھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی جی سر آپ کا لیکچر جو تھا بڑا انفارمیٹو تھا، بڑا اچھا تھا، لیکن مجھے 4 سال ہو گئے پرنسپل بنے ہوئے ادھر گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج اسلام میں. ہماری کوئی پراپر ٹریننگ ہی نہیں سر ہوئی. ہونا تو سر یہ چاہیے تھا کہ جب ہمیں پرنسپل لگایا گیا تو ہماری ٹریننگ ہوتی فائنانشیل میٹر کے بارے میں، لیو جی رول کے جی بارے میں، جو بالکل دوسرے صحیح، بھی جیسے سر یہ چیزیں جو آج آپ بتا رہے ہیں بالکل اگر صحیح. ہمیں 4 سال پہلے بتائے جاتے تو ہماری پرفارمنس جو ہے وہ اور زیادہ سر بہتر ہوتی. جی 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 تو جی میں بالکل آپ کے توسط سے حکام بالا سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ سر جب بھی بالکل. کسی بندے کو پرنسپل جی لگایا جائے تو جی پرنسپل لگانے کے بعد فوری جو ہے ان کی ٹریننگ کا جو ہے وہ اہتمام کیا جائے تاکہ وہ ایبسولوٹلی گورنمنٹ کے اداروں 100% کو رولز اور ریگولیشن کے مطابق ایسے طریقے سے سر انجام دے سکے. ایبسولوٹلی کم از کم دیکھیں اور کچھ نہیں تو ہفتے 10 دن کی انٹینسو ٹریننگ ان کو دے دیں. آپ جو ہی جی سلیکٹ سر. جی کو بھیجنے سے پہلے دے دیں یا وہ چلے گئے ہیں جوائن کر جی لیں اس کے بعد دے دیں. آپ نے کیا فرمایا کہا منچن آباد میں لگے ہوئے ہیں آپ؟ جی منچن آباد سر ڈسٹرکٹ بھاول نگر. سر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے کہاں؟ کہا کہ آپ نے بطور ڈپٹی کمشنر بھاول نگر میں کام کیا. ہاں منچن آباد تو میں نے بہت وزٹ کیا ہوا ہے کیونکہ وہ ستلج اور سلیمان کی سارا اور جی بالکل سر. جی منچن سر. آباد جی سر. قریب بھی تھا، بھاول نگر کے قریب ہوتا تھا. اور ہاں جی 35 کلومیٹر ہے سر نیئر اباؤٹ اور اب تو مجھے ڈسٹرکٹ. پتا چلا کہ روڈ بھی اس وقت تو روڈ اتنی اچھی نہیں تھی، اب تو وہ روڈ بھی بن گئی ہوئی ہے. ہاں روڈ بھی سر وہ بن گئی. کبھی تشریف لائیے گا سر، خدمت کا موقع دیجیے گا. ضرور بڑی خوشی ہوئی سر آپ بڑی کو. میری ہاں مائی میموریز آر ویری فریش منچن آباد کا. جی 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 نیکسٹ. تھینک یو سر. اللہ حافظ. جی خادم حسین صاحب
خادم حسین صاحب آپ اپنا مائک آن میوٹ کیجیے گا اور بات کیجیے گا. جی خادم صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میں خادم حسین فرام گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج صادقاباد. جی صادقاباد. سر آپ نے جو باتیں کی ہیں سر ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں، لیکن پرنسپل ایک مزاج ہے، ہر بندہ ہر کام نہیں کر سکتا. اب جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اس کو انٹرویو میں کم از کم یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا ہی از ایبل ٹو ڈو دس ورک اور ناٹ. موسٹلی ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایسے ہوتا ہے کہ پرنسپل تو لگا دیتے ہیں لیکن وہ اپنے جو ذمہ داری ہیں اس طرح سے جیسے آپ نے فرمایا پوری نہیں کر سکتے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو سینیارٹی بیس پہ پرنسپل تو لگاتے ہیں لیکن اس کے لیے ڈیفینیٹلی جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے. کالج تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. جب پرنسپل چینج ہوتا ہے تو ماحول چینج ہو جاتا ہے. اگر پرنسپل جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر انہی اصولوں پہ کام کرے تو ڈیفینیٹلی کالج بہت بہتر ہوگا. لیکن جو ریسنٹ سچویشن ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے. مطلب کالجز میں نظام ہے اس میں بہت سارے پرابلم ہیں اور اس کی وجہ پرنسپل مینلی جو ہے وہ اس کا رسپانسبل ہوتا ہے. جی آپ کے یہ ویوز میں تقریباً 90% ایگری کرتا ہوں. آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. تھوڑی بہت کوئی پرنسپل آف سوٹیبلٹی بھی لگانا چاہیے. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آپ لوگوں کو خود بھی اپنا اسیسمنٹ کرنی چاہیے کہ میرے اندر پرنسپل بن کے اچھا مینیجر بننے والا آتا ہے یا نہیں ہے. اور میں نے اپنی لائف میں ایسے بھی پروفیسر دیکھے جو خود ریفیوز کر دیتے ہیں کہ میں پرنسپل نہیں بننا چاہتا کسی بھی وجہ سے. اور میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو بس دھکے میں پرنسپل بن جاتے ہیں اور پھر وہ کریٹ اے میس آلسو. وہاں میس کریٹ کرتے ہیں. وہ اس سے بہتر تھے کہ وہ پروفیسر ہی بنے رہتے اور ان کے اندر لکھائی پڑھانے وہ چیزیں بہت ان کی کوالٹی بہت ہائی ہوتی ہے. میں نے اپنے پرانے ایک کولیگ پہلے ٹیچر بھی تھے سجاد شیخ، وہ کہیں جانا نہیں چاہتے تھے. گارڈن کالج میں انگلش کے ٹیچر تھے اور بہت اچھے تھے. وہ اردو کے لٹریچر میں بھی وہ ان کو الٹیمیٹلی چونکہ گارڈن کالج نیشنلائز ہو گیا، وہ نیشنلائز کارٹر میں چلے گئے. وہاں سے ان کو لوگوں نے بڑا ایڈ آن کیا کہ آپ تو بڑے سینئر ہو گئے ہیں، آپ پرنسپل لگ سکتے ہیں. وہ نارووال گورنمنٹ کالج میں پرنسپل بن کے چلے. وہاں ورچولی ان کا حالت ایسی ہوئی کہ وہ اپنا مینٹل سینس ہی لوز کر رہے. کیونکہ ان کو زندگی میں کبھی انٹرسٹ ہی نہیں تھا وہ مینجمنٹ میں. یہ وہ آئی ڈونٹ نو انڈر واٹ موٹیویشن ہی بیکیم. لوگوں نے ان کو کہہ کے ادھر آپ پرنسپل لگ گئے. تو میں یہ آپ سے ایگری کرتا ہوں تمام ٹیچرز کے اندر اچھا پرنسپل بننے کی کوالٹیز نہیں ہوتی. اور لوگوں کو خود بھی ٹیچرز کو کالج ٹیچرز کو خود بھی سیلف اسیسمنٹ کرنی چاہیے اور اس کے مطابق بعض دفعہ انہیں کہہ دینا چاہیے کہ میں نہیں لگنا چاہتا. اور اگر وہ لگ جائیں تو پھر یہ جو میرا لیکچر ہے یہ ان کے لیے ہے جو لگنے والے لگنا چاہتے ہیں یہ لگ گئے. ان کو ان اصولوں کی پاسداری اگر وہ کریں گے تو they will improve their performance as a college principal. میں لیکن آپ کی بہت سی باتوں سے ایگری کرتا ہوں. اور پچھلے بھی جو ہمارے ساتھی تھے وہ بھی کہ کوئی ٹریننگ ہونی چاہیے کم از کم. جب آپ نے نامینیٹ کر دیا کہ یہ جائے گا پرنسپل بنے گا اسے ہفتے 10 دن کا کوئی نہ کوئی ایک اچھا اپروپریٹ کورس کرا. اور آئی تھنک یہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کوششیں فار گیونگ دیز لیکچر یہ انہیں کوششوں کا ایک حصہ ہے. اور یہ 2015-16 میں یہ شروع کیا انہوں نے. اس سے پہلے تو بالکل ہی کچھ نہیں تھا. کوئی بتاتا ہی نہیں تھا بھی کیا واٹ آر دی پرنسپلز آف گڈ گورننس، واٹ آر دی پرنسپلز آف گڈ گورننس ان اے کالج سیٹنگ. تو بٹ آئی ایگری ود سبسٹینشلی ود واٹ یو ہیو سیڈ. تھینک یو جی. نیکسٹ جی. جی محمد اقبال صاحب ہیں. اس سے پہلے میں چھوٹا سا ایک کلیریفیکیشن دیتا چلوں کہ پنجاب HEC نے گزشتہ 3 سال میں تقریباً 782 کے قریب جو کالج پرنسپلز ہیں پبلک سیکٹر کالجز کے ان کو ٹرین کیا ہے. اور جو ہمارا نیکسٹ ایئر کا پلان آ رہا ہے اس میں بھی جو نیولی اپوائنٹڈ پرنسپلز ہیں ان کے لیے بھی ہم انشاءاللہ العزیز یہ جولائی سے ہماری ٹریننگ کا آغاز ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اور بھی ہم پرنسپل ٹرین کریں گے. جی محمد اقبال صاحب سر آپ پوچھیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. بہت شکریہ جی. میرے ایک دو جو سوالات تھے یہ ٹریننگ کے حوالے سے کہ پرنسپل کی ٹریننگ ہونی چاہیے وہ آپ نے جواب دے دیا ہے.
میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی اچھا مؤثر اور مفید لیکچر دیا ہے. وہ جو اقبال کے شعر کا مصرع ہے سر کہ نرم دم گفتگو اور گرم دم جستجو، آپ نے گرم جستجو کے لیے نرم لہجے اور دھیمے لہجے نے بہت خوبصورت اور فائدہ کی باتیں. یہ خوش آمد نہیں ہے ویسے استاد کی خوش آمد بھی ایجوکیٹڈ لوگوں کو اس طرح ہی کرنا چاہیے. جی جی گفتگو جی نرم ہی بہت رکھنی شکریہ سر. بس یہ جستجو ہے گرم. کہ یس بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. جستجو میں انتھوزیازم نہیں چھوڑنا چاہیے جی جی اور پوری باقی کوشش. جی 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 باقی سر یہ جو کچھ 4-1 ماہ سے میرے پاس بھی چارج ہے پرنسپل کا، تو جو دوست سن رہے ہیں میں ان سے یہی درخواست کروں گا کہ 35 سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے، تو اس دوران جو میں نے محسوس کیا کہ پرنسپل کو سٹاف کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، تو میں نے 10 منٹ کی میٹنگ لی پہلے دن اور میں نے کہا کہ میں نے اس عرصہ میں جو محسوس کیا ہے، ایک چھوٹا سا رائٹر ہوں میں، فکشن رائٹر ہوں، میں نے کہا کہ میں نے محسوس کیا نا کہ پرنسپل کو یار اس موقع پر ایسا کرنا چاہیے تھا. تو اب میں اگر پرنسپل بنا ہوں تو میں آپ کے جذبات اور احساسات کو اسی زاویہ نگاہ سے دیکھ کے آپ کے ساتھ ویسے ہی ڈیل کروں گا جیسے میں محسوس کرتا تھا. تو جو دوست پرنسپل بنے ان کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ جب میں ماتحت تھا تو میری کیا خواہشات ہوتی تھی، کیا جائز، تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. بہت زبردست بات آپ نے کی. یہ جو میں آپ کو کالجیل یا پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ کے اصول بتا رہا ہوں وہ یہی ہے. دیکھیں پرنسپل جو لگتا ہے وہ بھی کبھی خود ٹیچر ہوتا ہے اور وہ تو اس کو یہی امپریشن دینا چاہیے اسٹاف کو کہ ہی از ون آف دیم. فرق صرف یہ ہے کہ وہ اب پرنسپل ہے، وہ ٹیچر بھی ہے لیکن پرنسپل ہے. میں تو بلکہ یہاں تک کہوں گا کہ آپ جیسے جو لوگ ہیں جو پرنسپل بنتے ہیں وہ تو خود پڑھائی کو بھی نہ چھوڑے، وہ اسٹوڈنٹس کو ایز اے پرنسپل بھی وہ ایک ٹاپک لے لیں یا ہفتے میں 1 یا 2 لیکچر دیں اسٹوڈنٹس کو، اور وہ یہی ان کو اپنے کولیگس کو بتائیں کہ بیسیکلی آئی ایم اے ٹیچر. یہ ذمہ داری میری اضافی ہے جو گورنمنٹ نے مجھے لگائی ہے، اور اس کے اندر میں آپ کا باس بن کے نہیں چلاؤں گا، میں آپ کا کولیگ بن کے چلاؤں گا. ویری گڈ کمنٹ آپ کا. آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ نے. تھینک یو. بہت شکریہ سر. اللہ آپ کو سلامت رکھے سر. بہت شکریہ. جی محمد احمد صاحب. محمد احمد سر کائنڈلی آپ اپنا مائک ان میوٹ کریں اور بات کریں پلیز. جی محمد احمد صاحب. السلام علیکم سر. محمد احمد گورنمنٹ علمدار حسین کالج ملتان سے بات کر رہا ہوں. میرا سبجیکٹ ایجوکیشن ہے. یہ تمام باتیں ہم اپنے کورسز میں پڑھ کر آئے اور عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کی یہ تمام گفتگو. سر میں مختلف فورم پر یہ بات کر چکا ہوں پہلے بھی کئی دفعہ پر، اور آپ کے سامنے بھی کرنا چاہ رہا ہوں گو کہ یہ ہماری کمیونٹی میں بعض اوقات یہ ناپسندیدہ سمجھی جاتی ہے جو بات میں کرنے جا رہا ہوں. آپ کے سامنے اس لیے کروں گا کہ آپ ایک ڈی ایم جی گروپ سے آپ کا تعلق رہا اور آپ ایک چیز کو دیکھ سکیں. میرا یہ خیال ہے، میری اپنی ایک آبزرویشن تھاٹ ہے اپنی 25 سال کی سروس میں، کہ اگر ہم اپنے کالجز میں پرنسپلز کا جو عہدہ ہے اس کو بھی اسی طرح سے یعنی ہم ایک ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے طور پر لے آئیں اور اس کو ہم اسی طرح سے کمپٹیشن کے ذریعے سے لیں، ایک ایڈمنسٹریٹر کو لیں. اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو پھر ٹیچر کا رائٹ ختم ہو جائے گا. میں کہتا ہوں ٹیچر میں سے بھی جو بن جائے، دیکھیں ٹیچر میں سے جو ڈی سی بننا چاہتا ہے، اے سی بننا چاہتا ہے، سی ایس ایس کرنا چاہتا ہے، وہ ایگزام دیتا ہے اور وہ بن جاتا ہے. تو ایسے پرنسپل بھی جو بننا چاہتا ہے وہ ایگزام دے اور وہ بن جائے تو وہ ایک پیور ایڈمنسٹریٹر ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیچر بھی ہوتا ہے، آپ نے ابھی جیسے کہا ٹیچر، وہ ضرور اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیچر ہے وہ جانتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وقت آگے جا رہا ہے ایک پیور ایڈمنسٹریٹر کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں، جس کے پاس ایک باقاعدہ جس طرح سے ایک ایڈمنسٹریٹر ہوتے ہیں مختلف شعبہ جات میں وہ اس کو چلائیں گے. رہ گیا اکیڈمک پہلو، تو وہ ہر کالجز کے اندر، بہت سے بڑے کالجز میں تو ہے لیکن چھوٹے کالجز میں وہ ایک اضافی سا اور باقاعدہ اپائنٹمنٹ نہیں ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے وائس پرنسپل کا عہدہ. اگر ہم وائس پرنسپل کے عہدے کو باقاعدہ طور پر منظور کر کے شامل کریں اور اس کے ذمہ پوری اکیڈمک جو ہے وہ یعنی دیکھ بھال ہو، تو وہ ایک برج کا کردار ادا کرے گا اس مین پرنسپل اور اسٹاف کے درمیان میں. تو اکیڈمک پوائنٹ آف ویو سے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایکسپیرینس ہو کیا، لیکن ایڈمنسٹریشن اور اکیڈمک دو ذرا تھوڑے سے ڈفرنٹ مجھے نظر آتے ہیں، کیونکہ استاد نرم دل ہوتا ہے. سر معذرت کے ساتھ، استاد جو ہے اس کے دل میں ہمیشہ ایک نرمی ہوتی ہے
تو وہ ایڈمنسٹریشن میں بھی بعض اوقات ہمیں سختی کی ضرورت پڑتی ہے. آپ جب رہے ہیں ڈی ایم جی گروپ میں, تو اگر ایک ڈی سی جو ہے ہر وقت خدا ترس ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ وہ پھر ضلع کا نظام چلا سکے گا. تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک ایڈمنسٹریٹر, تو میرا یہ ذاتی یہ خیال ہے کہ جب وہ اس طرح سے اس چینل سے آئیں گے تو اس کے پاس ایک پورا جو کچھ آج آپ نے پڑھایا یہ سب کچھ اس کی ٹریننگ کا حصہ ہوگا. وہ پہلے سیکھ کر آئے گا, اور ایک گڈ ایڈمنسٹریشن کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے اپنے اداروں کے اندر, اور وہی ہمارے اداروں کو سرو کرے. بہت شکریہ سر. یہ آپ کے محمد احمد صاحب یہی نام ہے نا آپ کا؟ جی سر. یہ آپ کے ویوز بڑے زبردست ہیں, اور آلدو میں 100% ان سے اتفاق نہیں کرتا, لیکن میں بڑی حد تک آپ کے ویوز سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن میں اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر کالج کے جو ٹیچرز ہیں ان کے اندر ہی کم از کم یہ ایسے ٹیچرز کو جو پرنسپل بننا چاہتے ہیں ان کے اندر ہی کمپٹیشن کر کے, ان کے اندر کوئی ایگزام کر کے, کوئی ایگزام سے زیادہ ان کی سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کر کے گورنمنٹ کو اسیس کرنا چاہیے کہ کس کے اندر ایکیومن ہے, کس کے اندر کیپیبلٹی ہے ایڈمنسٹریٹر, ایجوکیشنل ایڈمنسٹریٹر بننے کی, اور اس کو چانس زیادہ دیں. اگر آپ یہ باہر سے کوئی ڈی ایم ڈی افسر یا فلانا افسر, کل کو پولیس افسر آ کے پرنسپل لگ جائے گا, اس سے میں ایگری نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ سے پہلے ایک آپ کے کولیگ نے کہا تھا جو 35 سال ٹیچنگ کرتے رہے ہیں, آپ پرنسپل ہیں, کہ آپ جس کو 30-35 سال 25-30 سال اس نے پڑھایا ہے اس سے بہتر ایڈمنسٹریشن کوئی نہیں کر سکتا کالج کی. اور جو آؤٹ سائڈر آئے گا وہ میں سمجھتا ہوں کہ, لیکن ان میں سے آپ کو ایسے پک کرنے چاہیے لوگ جن کے اندر یہ ایبلٹی ہے to become better educational administrators, اور ان کی آپ ٹریننگ. ایکسکیوز می سر. جی سر پلیز ایک موقع دیجیے. میں آپ جو بات سمجھے وہ اپنی جگہ پہ درست ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پورا ڈی ایم جی گروپ کبھی وہ پولیس میں ہوتا ہے تو کبھی وہ جو ہیلتھ میں ہوتا ہے اور کبھی وہ کہیں ہوتا ہے. میں اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں کہہ رہا, میں کہ پرنسپل کے لیے بھی اسی طرح سے کیڈر یعنی وہ ہو صرف پرنسپلس کا ہی ہو, یعنی پرنسپل ہی سلیکٹ ہو, چاہے وہ ٹیچر سلیکٹ ہو جائے, چاہے وہ کوئی اور شخص جو یعنی تیاری کر کے اس طرح سے بنتا ہے, تو وہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ 6 سال وہ پولیس میں رہا, ہاں یہ اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں وہ, لیکن آپ ٹیچرز میں سے ہی اٹھا کے سلیکٹ کریں. میرا پوائنٹ آف ویو ہے آپ وہ کارڈر ضرور بنائیں پرنسپلز کا, لیکن اس کارڈر کے لیے جو کمپلسری ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کا 20-25 سال کا ٹیچنگ کا ایکسپیرینس ہو کالج میں. یہ نہیں ہے کہ آپ سڑک سے کسی کو اٹھا کے اس کو کہیں کہ یہ اس قابل ہے کہ کالج کو چلا لے گا. یہ میں نے ایگری نہیں کرتا. جس نے خود دیکھیں سمجھ گئے نا, یہ دس از مائی ویو. میں آپ کے ویوز کو ریسپیکٹ کرتا ہوں. I just am giving my میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ اس میں بے شک کالج کے ٹیچرز بھی شامل ہوں, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک اس طریقے سے آئیں جس طرح سے کہ ہم لوگ آتے ہیں ایڈمنسٹریٹو پوسٹ کے اوپر, تو اس کو ذرا ایک اچھا تجربہ ہوا ہے. اوکے سر, تھینک یو سر, تھینک یو. نیکسٹ جی ہمارے پاس ایک آدھ سوال کی گنجائش ہے. اور تنظیم اختر صاحب, یہ آپ کا آخری کوشچن ہے. تنظیم اختر صاحب آپ سوال پوچھیے. جی تنظیم صاحب. جی تنظیم اختر صاحب. جی اگر تنظیم صاحب نہیں ہے تو ذوالفقار حسین صاحب, سر آپ پوچھیے. السلام علیکم. السلام علیکم سر. تنظیم اختر بات کر رہی ہوں, ڈگری کالج اٹک سے. سر ایک بات آپ نے کی کہ یہ پولیٹیشین سے کالج والوں کو استفادہ کرنا چاہیے. میرا تو یہ خیال ہے کہ تعلیمی اداروں پولیٹیشین سے جب جو بھی پولیٹیکل لیڈر جو بھی منتخب ہوتے ہیں, یقین کریں کہ کیا وہ پولیٹیکل لیڈر ہوتا ہے, کیا ان کی خاکے پائے جو ہوتے ہیں ان کے ہماری اتنا پرنسپل کو تانگ کرتے ہیں, ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کو اتنا تانگ کرتے ہیں کہ ایڈمیشن فلاں کا کرائیں, ہر بات میں مداخلت. ان لوگوں کو تو تعلیمی اداروں سے بہت دور رکھنا چاہیے, کیونکہ ان کا تعلیم سے سروکار ہی نہیں ہوتا. پوری وہ ہر وقت ان کی مداخلت ہوتی ہے. ابھی تو بھلا ہو پنجاب یونیورسٹی کا, جنہوں نے کہہ دیا کہ 3rd ڈویژن والوں کو داخلہ نہیں ملے گا. کافی حد تک اس مرحلے میں ہم لوگ عمل میں آ گئے, تو باقی تو یہ لوگ بہت ہی پریشان کرتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ پر ٹھیک ہے. میں تو صرف اس اینگل سے یہ بات کر رہا تھا کہ چونکہ وہ منتخب نمائندے ہیں پولیٹیشنز, تو آپ ان کو میں نے تبھی اس کو چیلنج والی سلائیڈ میں ڈالا. اٹ از اے چیلنج ٹو ڈیل ود them. تو میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ یہ چیلنج ہے نا, اس چیلنج کو بھی آپ کو فیس کرنا ہے. آپ کوئی کام جو جس طرح 3rd ڈویژن والا کام یونیورسٹی نے آپ کو ہیلپ کر دیا, اس طرح آپ اپنا بھی جو کا پرنسپل ہے اس کو بالکل گراسلی وائلیٹ نہ ہونے دیں.
और उसके ऊपर आप स्टैंड लें, चाहे वो जो मर्जी करे। वो मैं समझता हूँ उनके हवारी भी बात ऐसे होते हैं जो वो कहते हैं हम उनके बहुत क्लोज हवारी हैं, लेकिन एक्चुअली वो ऐसे ही एक सिफारिश करके वो भेज देते हैं उनको, अच्छा मैंने फोन कर दिया यार तुसी उत्ते चले जाओ। तो लिहाजा ये तो एक चैलेंज है जो प्रिंसिपल को डील करना पड़ता है। तो और वो प्रिंसिपल को कॉलेज की इंटेग्रिटी, कॉलेज की एजुकेशन, कॉलेज के कानून कायदे को बगैर ग्रॉसली वायलेट किए हुए इनको डील करना चाहिए। मेरी यही है। लेकिन आपकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि ये प्रॉब्लम है, तभी मैंने इसको अपनी चैलेंज वाली स्लाइड के ऊपर दिया हुआ। ये कोई अच्छी चीज नहीं है, बट यू हैव टू डील विद इट। जैसे आपको बार एडमिनिस्ट्रेशन से भी डील करना पड़ता है, वो भी तो सिफारिशें करते हैं, आपके जानने वाले भी सिफारिशें करते होंगे, अदालतें आपको तंग, आपके सहाफ़ी आजकल बड़ा कुछ करते हैं, वकील बड़ा कुछ करते हैं। तो आपको तो ये सारी चीज इन लोगों से डील करना पड़ता है जो कि मेरिट से ज्यादा अपने काम में इंटरेस्टेड होते हैं। बट यू हैव टू मेक श्योर आपने कॉलेज में टीचर्स को, स्टूडेंट्स को फेस करना है कि मैं गलत काम नहीं कर। ठीक है जी, थैंक यू जी। आई थिंक हमारा टाइम अप हो गया जी मिस्टर सुहेल अहमद साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आदि का। थैंक यू, इट वाज अ प्लेजर टू Mr. Imran has given some introduction about me, and obviously I'll also tell you about me, what I do and what are my specialities and what kind of training session it is going to be. So very warm welcome to all of you for in this 90 minutes training session, and I guess we should start our training session. Before I start sharing the PowerPoint slides with you, let me tell you that most of my training sessions are quite interactive, and I would love if all the participants can participate and they can discuss their experiences, because all of you are mashallah officers and you have been in the professional field since quite some time. It's not something new for you. So definitely whenever we are talking together, when we are discussing something, you always have a lot of experiences that you can share with me and you can share with all the rest of your colleagues. So I would definitely like, and I'll ask you at certain times during our presentation, during our training, that if you can add up something on some particular subject, or anything that you like to discuss, so you are more than welcome to do that. And I hope this is going to be a nice interactive learning session with all of you. Let me share the PowerPoint slides with you now. So today we are talking about professional English, especially in the professional setting, and how we can actually improve our English and in the professional setting. I hope you can see my screen now. Can you see the main screen, title screen of the PowerPoint? Yes, ma'am, it's there. Okay, great. So today we are basically conducting this training regarding proficiency in English for professional settings. And first of all, before starting this presentation, let us discuss one thing. That when we are discussing this particular topic, and when we are conducting this particular training, and when we are discussing this subject, first of all, we have to take out the prejudices out of our mind. Until unless you are not going to take the prejudice out of your mind, and why I need to learn English, and why they are telling us to use English, and why do I actually need to use English in a professional setting. This is a prejudice that we have attached in our mind regarding a particular language. So we have to take that prejudice out of our mind, first of all, because whenever we are learning and whenever we are sitting in an environment where we have certain prejudices attached in our mind regarding the subject, we are not able to learn it. So if you have to learn it, if I have to discuss it with you, I have to take out all those prejudices out of my mind. That English is associated with any prejudices, English is associated with any biases, English is associated with the language of elite class or the ruling class, and why do we need to learn it? It's not our language. First of all, we need to take all those things out of our mind. And why? I'll tell you why. Because language is a medium. We should not be associating a language with a particular culture, or with a particular nationality, or with particular people, or with a particular class, or social status, or economic status. Language is a medium. Today in this world, English is the lingua franca. If we go just have a look at the history, there was a time English was not. There were other languages like French, that was the lingua franca. So with the passage of time, obviously, things change. And we should consider language just as a medium to communicate. Language is just a bridge between, two people who do not have a common tongue. So in such a, huge world, obviously with so many nationalities, there are so many people, and,
we don't have a common language all the time with people, especially when you are presenting yourself on international forums. If you're on international forums, you'll be, maybe dealing with people who are coming from Japan or China or, even, UK, US, and even many non-speaking English non-speaking countries. So there you have to present yourself, and in order to present your point of view in a very clear and, eloquent manner, one should be having a good command on English, not excellent or something that, we have to speak like native English speakers, but we should be having a good command that we are able to comprehend what is being said, and we are able to present our point of view. This is what I feel about the subject. This is what I feel about the topic. In this way, our communication basically, it improves. We are able to meet new people. We are able to talk to them. We are able to, have a good communication relationship with people from other nationalities. So that's why learning English is important. And we have to take those prejudices out of our mind. English is not language of any country, particular country, we would say. No biases, no prejudices. It is just a medium. We have to learn it. And it's a medium that is helpful for us in our professional life, in our professional setting. So having said that all, now I'm moving toward the main slide of our today's presentation. So introduction, you know me about me. I'm Barira Bakhtawar, and I am just in the final year of my PhD. Also, I've been working with various universities in Pakistan, in Lahore sector, in Lahore city, and I've been teaching these subjects of communication skills and everything. I've been associated with PHEC since past some time, and also I've been conducting trainings with University of the Punjab, especially in their psychology departments. And it's always fun, and it's always a great learning experience for me when I have to interact with people and students and teachers and everything. So first of all, before beginning our presentation, let's come to the point where we have to see where is the problem. Where does the problem lie? When we are talking about English proficiency, we do have a problematic area. We do have a problem area. So we're talking about the problem that we are facing. The pressure to speak English in the workplace continues to grow as more and more companies invest in globalizing their teams. However, mastering a new language requires obviously time and resources that many people, especially adults who are no longer in school, struggle to find. So, there is definitely a problem when we are working on our English proficiency in a very late age. So generally the research says that, after the age of 18, the capacity of a person to learn a new language, it declines drastically, right? So after the age of 18, it is somehow difficult to comprehend and learn a new language. Till the age of 18, we are at the children, the young people, they are at a very good age to learn a new language. And that is the reason, our children in school, many schools are offering different languages, including, not only French and German, but also Mandarin, because of the, increased trade with China. And we do need this, we do feel the need of learning Mandarin now, and our young generation needs to learn. Because if they are going to be, in the business and trade with China and, in future, so it's a very good thing that they have a basic, understanding of Mandarin language. So that is the reason children, or, when they are at a very young age, before 18, they are at a very good position to learn a new language. Now, when after 18, science says, research says that the capacity to learn a new language, it declines. Although it declines, but it doesn't mean that, we are not able to learn a new language, because there are many people who start learning a completely new language at the age of 40 or even 50, because it's a struggle. One thing we have to understand, that learning a new language is a struggle. Being fluent at a new language, being, proficient at a new language is a struggle that we have to do every day. With every day that starts, we have to do practice of speaking. We have to do practice, and we have to find out new vocabulary that we can use sometimes, and when we are speaking, we have to polish our writing skills. It's an everyday thing. We cannot say that within a month I'll be pro at English, or within a week, or within a few weeks, or within a year, I'll just do it and then I'll leave it, because it's a lifelong learning process. Every day we get up, we learn something.
every day we get up, we learn a new word. Every day we get up and we learn pronunciation of a word that we might have been pronouncing in a wrong way. So it's an everyday learning process, and this learning should never stop if we are going to master a new language. We'll be discussing how it is easier for adults to learn a new language in the age of internet, obviously, because there are a lot of apps available these days on your mobile phones, on your, there are certain websites that help you a lot in learning a new language. There are certain organizations that are, offering certain courses, particularly the British Council, because they are, the ones to whom English actually belongs. So British Council is also offering courses. So there are a lot of chances, there are a lot of venues where we can actually go and improve our language skills. But before learning a new language, it is very important that we have to set clear objectives. We will discuss that what good objectives are. One is an objective, for example, if I say that, like I was saying, that I'll master the English language, or I'll master the presentation skills by the end of this month. And one thing is that I say that I will deliver a successful 10 minutes English presentation in English without any fumbles, in complete fluency, with a good vocabulary. So this is the defined goal that for 10 minutes, by the end of this month, I should be able to do this. So this is a defined goal. When we are learning a new language, we have to be very careful about our goals and objectives, that are they doable, are they practical? So defining the right objectives, setting right objectives for yourself is very important when we are improving English proficiency. In this training, obviously, we won't be teaching you, what and how to do proficient English in, professional setting, but we'll be rather discussing about the mindset toward English language, and we'll be discussing that what can be the ways we can improve our language skills in professional settings in English. For example, in Pakistan, obviously, we all know that the professional language, the language of the office, is obviously English. And when people are communicating, in written language, written material, we can say, or they are orally, communicating with other people, they do face a lot of problems. What could be the learning outcomes of this 90-minute session? Number one is to understand the importance of English as a language in professional setting. Number two is to understand various techniques to improve vocabulary and fluency in English. Number three is to improve verbal communication skills in English. And number four is to practice through online participation in various given situations. Like I said earlier, that I would definitely require, and I would request all of you to please participate in certain, situations that I would give you, because it's a language training, and language cannot be learned until unless you practice it, until unless you talk in it, until unless you communicate. So when we are talking about learning a language, we have to talk in English. We have to express ourselves in English. We have to, stand up in front of everyone and, say, at least, for example, talk for 2 minutes what you feel right now. Since it is an online training session and we are not, in face-to-face contact with each other, if we would have been in a face-to-face contact with each other, I would definitely requested you one by one to come here, on the podium and, talk to your fellow colleagues and talk to us and discuss yourself and express yourself in English. But obviously, we'll be doing that online as well. So moving on toward the training module of our session, importance of English in professional setting, tips to speak better English in professional setting, and obviously audience participation. How English can be beneficial at workplace. This is the first section of our training. As we have discussed, is the lingua franca in almost all of the developing nations all over the world. English is the preferred language in the professional community, as many people nowadays do not speak the same native language. You are in the field of education, academia, and as you all know that we have been connected, we all have to stay connected, the people who are working in the education sector, with the research. And all the research material and all the knowledge related to research is available, obviously, in English language. Whenever we have to stay up to date, and whenever we have to stay connected with the rest of the world, that what is happening in, in my particular area, for example, maybe you are
teacher of psychology, I'm a teacher of communication, there might be somebody else who's a teacher of mathematics. And when we have to stay connected with the world and see, what's happening around in the research world, the knowledge, the material that is available is obviously available in English. So if we are good at English, we are actually way ahead of other colleagues who are not. This is the benefit for us, that I am good at English or you are good at English, you are able to access all the research data that is available online, internet, obviously anywhere, any repository. So you can access it, you can understand it in a much better way as compared to a person who is struggling with learning English. So this is one thing. And then English is preferred language in the professional community, as many people nowadays do not speak the same native language. It's, as I said earlier, it's a bridge, it's a medium, and medium should not be attached to any prejudices or biases. So we have to understand this, that learning English or knowing English or speaking English wouldn't make us less of a person in terms of our nationalism or in terms of our patriotism. This is a very important thing, because we most of the time associate learning a new language with patriotism, with nationalism. Why should we? And obviously there are certain examples. So many people discuss that, why not in a certain country, their leaders were not speaking English, or, in a certain country, the people do not know a single word of English. Why should we? But I do remember traveling to certain countries where, people do not say a single word of English. They do not know a single word of English. For example, if you travel to Turkey, you would understand that, people have poor English over there in Turkey, and they do not understand a single word of English. But, being a country where a lot of travelers and a lot of, visitors come every year, is it feasible? Is it a good thing? I don't think so, because I faced a lot of difficulties. I faced a lot of problems when, communicating in Turkey with other people, or, making them understand what I actually needed. So this is not a plus point at all. We have to take this thing out of our mind. We have to take this thought out of our mind that, if a country, or if the people living over there do not know a single word of the lingua franca, or kindly mute your mic. I guess somebody's mic is open, and I am unable to see the mic which is open. So please kindly keep your mics muted. So it is never an advantage. Those countries are quite, at an advantage, where, people have a basic understanding of English and they can communicate with the travelers over there, with the visitors over there. So now moving on to the next slide, cross international borders and, transcend language compatibility barriers have made English the most sought after language in today's corporate world. And the proficiency of the language has also made it a vital part of success in the highly competitive corporate world. Many reputed organizations around the world rely on English as means of communication, and everything from emails to corporate documentation to even popular and well-read business resources, both in print and electronic media. So while staying in Pakistan, working in the colleges and academics or education sector of Pakistan, most of the time you are communicating, most of the time you are collaborating with colleagues from Pakistan. But there are certain points, and you must have experienced that, because obviously you are very senior people, that many times we have to communicate with people who do not belong to Pakistan, or we have to present ourselves on international forums and international research forums. You might be having co-authors from other countries, so you are always connected to them through your emails, or maybe you are doing Skype with them, or any other kind of communication. So there you can understand how important it is to be good at English, and that gives you quite an edge if you are pro at English, if you are fluent in English. So they would definitely help you out. They would sort out the issues as well that you are facing in your research or your projects, and there would be a good collaboration with your co-authors also if you are working on research projects and platforms. So English is being used as an official language in over 70 countries, like we discussed. And fluency in English, both written and spoken, plays a critical role in many aspects of corporate life, from securing employment to communicating with clientele and achieving cohesive business partnerships all over the world. When we are talking about a college setting, where you are the teacher or you are the principal, and you have to deal with so many students over there. So the learning of a language starts at a grassroots level.
Now, obviously, there are certain problems. There are many problems actually with our schooling system because there's a huge gap between the public and private sector. And when the students come in colleges, they are belonging to different cultures. They belong to different social settings. They belong to different sectors. Some students are coming straight away from private sector. Some are coming from the government sector, and there you have to deal with all those students in a single classroom. So we cannot obviously fix the grassroots level at school because that is another obviously debate. That's another sector. But when we have students coming to us in colleges, what we can start is we can initiate a program where we can communicate with them in English during their classroom settings. We can encourage them to talk in English. We can encourage them to ask questions in English. We can encourage them that whenever during the time you are spending all the time that you are spending in your college, or if not all the time you are spending in college, the time you are spending in the classroom with the teacher should be the one where you should be practicing good English with your instructor. So encouraging them, motivating them, talking to them in English, organizing certain kind of activities that would give them the confidence to stand and express themselves in English. I work with universities, and one thing that I have noticed in my students that what we expect from students when they come to university is that they are very confident, they are able to express themselves, they are able to stand in front of everyone and give a very nice presentation regarding their subject. But unfortunately, that is not the case. The biggest problem that students face these days is maybe not that much in the written skills, but it is actually in the oral skills. So whenever they are told to give a presentation, whenever they are told to stand in front of the crowd and stand in front stand in front of their own class and present something for 2 minutes or 5 minutes or 10 minutes, they are not able to do that. They have got this fear of speaking up. They do not have that confidence. They are shaky. I have seen students who would come to the podium to give a presentation and their hands would be shaking and they would not be able to stand in front of the class and express themselves. Also, the first question they'll ask you is that, Madam, can I just talk in Urdu? Can it be bilingual? Can I speak in Urdu? Is it necessary that I have to speak in English? So these are the general questions that I come across from my students, who sometimes I just tell them that your language, your medium of communication is English, so yes, you have to speak in English for the time being, if you have to give this presentation in English. And then I encourage them to just talk. It's okay. What will happen? What could maximum, what could go wrong? You might utter a word in a wrong vocabulary, you use a wrong vocabulary, you utter a word with a wrong pronunciation, but that is not the end of the world, because we all have been through that. Me and many people who are sitting over here in this training would have studied throughout their lives in public sector universities. So we have also struggled. We have also been wrong many times. We are even wrong many times. But does it matter? Is it the end of the world? It's actually an everyday struggle. So we do give them the confidence to speak and say a few words in English and talk to their class fellows in English, even if they are doing it wrong. We can do the same practice for ourselves also. Being adults, being teachers, doesn't matter. Whenever you are going to the classroom to deliver a lecture, now this is very important. Setting, objectives that are doable, setting, objectives that are practical. Whenever you are going to your classroom to deliver your lecture, you have to, try, or, you can set up a goal that today, for 15 minutes during my lecture, I will practice a good English with my students. I will, express myself, express my subject, express my lecture, or, deliver my lecture in English for 10 minutes. Let's start with 5 minutes, let's say 5 minutes. And then after a few weeks, you can go to 10 minutes and then onwards and then onwards. And one day you can set an objective that I will deliver the complete class in English, and I will communicate with my student during this whole session of 2 hours or 1 hour, whatever the class timings you have, in English. Ultimately, one day you will be at a point that you will be very comfortable doing it. Trust me. So, this is what I have done personally with myself. And it helps and it works. So small steps, they actually lead you to good results. So now reasons that why English is important, since it is a very important element of our training. That's number one, it's an international common language. It's the language of academia. So, whenever you come across certain research papers,
Maybe they are published in, very good journals. Maybe they have a very high ranking. Maybe they are, they have very high impact factor. But if they are not in English and they have been published in the native language, for example, German or Italian or, any other language that you are not able to understand, the first attempt we do is to translate it in English, obviously. But if we are even unable to translate in English, that piece of research is totally useless for us because I cannot use it if it's in German. I cannot read German and I cannot understand German. So for the researcher also, the person who actually published it from Germany, it is, I guess it's a bad thing for him or her as well. That it would have been great if the research was published in English. So everyone around the world can access it. Anyone from Africa, from Europe, from any person in Pakistan could have accessed it, and they could have used their research and they could have cited it. So it's a language of academia. And whenever you are writing your research papers and you are trying to get them published with good journals, with journals which have a good impact factor, with journals which have a high ranking in Higher Education Commission. So, while going through that process, we all know that it's a very tiring process. The manuscripts we send normally to the editors, they come back and forth for editing, for revisions, and they are very strict about it. They need a very good language in your introduction, they need a very good language in the literature review, they need a very good language in the conclusion, very good vocabulary as well. There is a language of research also. So we have to master those skills, those writing techniques as well. Also, it gives you access to a wealth of written media, online and printed. It comes in handy when traveling, obviously, as we all know. It's essential if you want to work in international business or commerce. It gives you convenience in online research, like we have discussed. It gives you convenience to meet new people. You are comfortable talking to them. You are comfortable discussing them. Because if there is a barrier, not knowing a language is actually a barrier. If there is a barrier between, two people, for example, an international delegation comes to your college and, you actually want to talk to them. You actually want to discuss, maybe they belong to the same field, maybe they belong to the same specialization like yours, but you have this fear in your mind that's holding you back, that I can't speak to them in English. They won't be able to understand me, So that we have to overcome that barrier. We have to pass it, and we have to tell ourselves that it's okay if I am not able to communicate with them fluently in English, or if I am not able to understand them completely in English. It's okay, but I have to make an effort. I have to try, right? Then it's the language of the media industry. As you know, most of the credible media, or the international leading media channels, they are also in English, and it gives you an edge in other jobs as well. It allows you to express yourself in a language that everyone understands. Also, if you are a professional looking to improve your business English, consider incorporating these into your learning plans. Now, what can be the good learning plan for you? Like we have discussed, number one is setting specific goals. Don't leave the timeline open-ended. Either set clear deadline for yourself. Here I am putting an example. A goal like that I want to be able to give a presentation in English is too vague. Instead you should be saying that I want to be able to comfortably deliver a 10 minutes presentation in English about sales goals without using a PowerPoint by the end of August. Now, when we are talking about presentation skills, even PowerPoint is quite debatable. Should we or should we not be using, these slides? So I have seen very good presenters who actually don't need the PowerPoint presentations at all in their presentations. Also, there are people, if they are using PowerPoint presentations, they use very, little text on the slide. When we fill up our slides with a lot of text, actually, it's a distraction. It is considered a distraction. But unfortunately, during the online sessions, we have to give the maximum, data related to our training on screen for all of you. That's the reason that, you are seeing a lot of text on my slide also. But when we are coming to face-to-face interaction, actually, we don't need these PowerPoint slides. Actually, if I'm using even a PowerPoint slide, one single word is fine, good enough. Rest, I have to talk to you. Rest, I have to express myself. Rest, I have to question you.
So, having PowerPoint slides or not having PowerPoint slides is again debatable, and it depends. When it comes to our students who are delivering presentations, you must have seen in colleges as well and in universities as well that they come up with slides which are loaded with information. The slides that are loaded with text. So, these loaded slides are actually not a good sight for the eyes also. They make your eyes tired. Looking at the slide with so many words with such a long text, it makes my eyes tired. I tell them, just delete all of this. Just maximum, if you need to use 1 to 2 sentences, that's fine. Or maybe you can use bullets, or maybe you can use certain headings. That's it. Don't go for it. Just express it yourself. Quote your examples. Discuss it. That's what presentation actually means. So we have to discourage this practice in our classrooms. We have to discourage this practice in our face-to-face communication, that when a presenter is giving a face-to-face presentation in front of the audience, they should be using minimum text on their slides. Also, we should encourage all the presenters to use materials especially when they are doing the face-to-face interaction, to use certain videos, to use interactive material, certain short clips, anything like that, just to grab the attention of the audience. So that's obviously a separate long discussion, that how to give successful presentations. But obviously giving successful presentations in English, it makes a very good impression. Creating habits, like we discussed, and it's a very important point of our today's training, that what habits can help us in learning or improving English. What can be those habits? Find ways to practice English every day or every week. Regular effort builds momentum and creates habit of learning. For instance, try to read one industry article a day, deliver a presentation in English once a week, or write your weekly team updates in English. So what habits can be actually helpful? Number one, you can read some good article in English every day. You can read that article in a good English newspaper daily, or you can just go online to a good website of anything that interests you. It shouldn't be political only, that we are going to newspapers to read political columns or political editorials. We can just read anything that interests us. You can go to any good website or BBC, or you can go to any place where you can find something interesting that suits your mood. It can be even fashion. It can be some beauty blog. It can be some cooking blog that interests you. Just read it out, but read it out in English. Number one, because creating interest in what you are learning is very important. When we don't, you must have heard that quotation, that when we love our job, it becomes passion, right? But when we don't love our job and it's just a burden for us, then it is actually a burden for us. It is just a source of stress. It's a source of tension for us. For example, if I'm going to my classroom to interact with my students for 1.5 hours, and I am already going there with a tired mindset, that I don't feel like teaching them, and why I have to go every day to teach them, and why I need to interact with them, I am actually going there with a negative mindset, and this negative mindset will definitely make me tired, and I won't be able to deliver my 100% to my students. So going to the classroom with a happy mind, with a positive mind, that today is the day I'm going to learn something. Because trust me, I learn the most from my young students, especially the bachelor students, the baccalaureates, because they are young and exuberant, and they have maximum level of energy in them, and you enjoy a lot with them. So this is actually a learning experience, whichever level you are teaching. You are teaching students in college sector, or baccalaureates, or MPhils, or PhDs even. It's always a learning experience which needs a positive mindset. So when you are learning English, when you have planned, when you have decided that I will improve my English, go there, go into that with a positive mindset. Go into that with something that intrigues you, something that interests you, something that makes you happy. Just do that. So if you are going to read an article from the area that interests you, and read one article daily. Number two, watching television. Now, watching television, for example, we all are quite busy, and there's a certain time in the evening maybe we can spare for watching television.
in that time, just try to tune into some good English channels. For example, maybe you can tune into CNN or BBC for some time, for 15 minutes daily. You can just listen to the reports, the documentaries, the news which are being on air. That is very important. How this practice of listening to an English channel or watching an English channel, it actually improves you in many areas. Number one, listening. It helps you improve your listening also. If you are able to understand the broadcaster, what he or she is saying, are you able to grab the information they are delivering? If yes, that's fine. That shows that you have got good listening skills when it comes to a foreign language. But if you have to, you have to ask yourself, or you have to, make a lot of effort in order to understand what the speaker is saying, or you feel that the speaker is too fast. The speaker has a very fast tempo that I'm unable to understand. That shows that you need to work out in the area of your listening. You are not able to grab the content. So watching a good television channel, watching a good live commentary in English is somehow very interesting. It is very important. It is very helpful for you in improving your listening skills, number one, and also improving your speaking skills, because you can get an idea how they pronounce certain words, what is their vocabulary, how they use their body language even with certain words whenever they are saying. So that is quite helpful for you. Now the third point is watching television for entertainment. When you are watching certain movies, when you are watching certain dramas daily, whenever you get time, it depends on your routine. So these days, as a younger generation, they are watching the SVODs, which are streaming online videos on demand, including Netflix and Amazon and all these. So most of the time when we are watching these services, we do get the subtitles in English. Now, reading those subtitles in English, according to the research, reading the subtitles in English while watching the film, it helps improve your English language. It helps improve your language, because you are actually listening to the dialogues, and then you are reinforcing the same dialogues through your memory when you are reading the subtitles. So our brain is actually working in two ways. It is listening and it is reading as well, the same dialogue. So it is actually a dual way of improving your English language and your skills. Then coming to the next point, what can be the next habit? Podcasts. Yes, podcast is a new thing. It's a new thing for Pakistan actually. Internationally, podcast is a phenomenon which is being very popular. I somehow, I belong to the field of audio media industry. So it is a revolution in the audio media industry that now there are podcasts available, and there are beautiful podcasts available that you can just simply tune into your mobile phones and you can just listen to it. There are podcasts regarding every single area, every single field of life, including entertainment, including fashion, lifestyle, cooking, anything that interests you, educational podcasts as well. So you can just subscribe to a particular podcast that you like, and you can just listen to it for 15 to 20 minutes. We all do have a commute time, whenever you are going from your home to your university or your college. जैसे कि हम जब घर से निकलते हैं, सुबह यूनिवर्सिटी जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, बीच में डिस्टेंस का टाइम है, commute time है. That can be 30 minutes, that can be 20 minutes, that can be 15 minutes, or even an hour also if you have a long commute. Why not use that time for properly? Why not use when you're driving or when you are traveling? You can tune into something that is actually helpful in improving the English language. For example, sometimes what I do when I'm driving and I have a long commute, what I do is that I tune into TED Talks, right? So TED Talks, I tune in and I listen to some very good speaker who is delivering a very good session regarding motivation and regarding how we can overcome the problems in life, and anything that the speaker is actually talking about. So that gives me a very good reflection
of how international speakers are using, the language of English to communicate, what kind of vocabulary they are using, how they are communicating, what are the ups and downs when they are talking, what is the pitch of their sound. I learn a lot of things when I tune into TED Talks. TED basically stands for TED. It stands for Technology, Entertainment, and Design, and it's a US company. And their purpose is that they provide you with free online content. So if you are not, you haven't used TED Talks yet, you can just simply go to the website. You can go to YouTube and you can subscribe to the TED Talks channel, and you will listen to wonderful and amazing speakers over there daily. So this is another wonderful habit. Try incorporating this habit in your daily life, and you will feel a marked difference, a huge difference within weeks in your English proficiency. Believing in yourself is again important. Last session, when we were conducting the last session with the AP's batch, so there were many of our colleagues who came up, and they discussed that they have been treated in a bad way whenever they wanted to speak in English in their professional setting, especially by their colleagues. और खास तौर पे जो हमारे colleagues हैं जो कि English language के experts हैं माशाल्लाह से, they are the ones, उसमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि उन लोगों को who are not from the field of English, या जो language expert नहीं है, उसको थोड़ा सा उन लोगों को discourage करते हैं. They don't encourage them to speak English. They do give, put some kind of inferiority complex in them that, you don't understand English or you can't pronounce it in the right way. So you don't need to speak English. There were certain, things that were discussed in the previous session, and I was actually surprised that this happens among, such mature adults and among such senior people that, other than encouraging each other and motivating each other, we are actually pulling each other's leg, and we are not encouraging others to speak in English, and that's somehow very wrong and very negative attitude that we need to come out of. But however the world treats you, world is never obviously it's never there is not much sympathy in the world, and we have to deal with ourselves. So whatever people say, if somebody is telling me that oh my God, you have a pathetic accent and you have a very bad accent, and you use that particular word in a wrong way, you pronounce it in a wrong way, I would say I don't care. I don't care, because English is not my national language, it's not my native language, it's not my mother tongue, but it's a foreign language, and I am so proud that I can express myself in English and I can understand somebody who is saying something in English, and that's enough for me in the professional setting. Yes, if you are able to write good emails, you are able to respond to emails in a professional way, that is all that is needed. And as I said, that we all struggle every day. We all are working on ourselves every day. We all are learning something every day. This process of learning should never stop. I always say one thing, that we don't get retired. The day, until the day we consider ourselves as students and we consider ourselves as learners, we don't retire. We retire the day mentally when we consider that we are pro at something and we are the expert and we are the seniors, and we don't need to learn anything from anybody, and what somebody can teach us. That is the day actually we have a retired mindset. And that retired mindset can even come to you in your 20s, and it can even come to you in your 40s or 50s. There is no age requirement, particular age requirement for that, because I have met people in their 70s and 80s who are even sitting with the generation Z and generation Alpha, and they're trying to learn what their generation is offering. So that means they don't have a retired mindset. So believe in yourself. So what? There will be a few mistakes. So what? Some people would laugh. So what? I mean, some people can make crack jokes. Some people will make fun of it, but it's okay. You are trying. You are making an effort, and that effort should be making you proud of yourself. Enjoying the learning experience, as we discussed, that as long as we keep the learning experience enjoyable and entertaining and refreshing for us, we enjoy it, we learn it more. A dead mind, a bored mind, it is not able to learn in the way a fresh mind and a happy mind can learn it. So whenever we are spending some time in learning English, in being proficient in English, we should do that in an enjoyable way, as I have explained previously. If you have heard it, that what can be the good habits to improve your English, or ye wo sari habits hain which are not going to put any pressure on you, which are not boring,
They are something that you can do in your daily life, and you know, you can incorporate all those habits in your daily routine, and you will feel a difference, trust me, when you will be incorporating those habits in your life daily. सबसे important बात है कि you know, when you are listening to you are watching good channels, you are listening to good podcasts, you are listening to good TED talks, you will be having a very good content to speak to other people. You know, many people in the society, they don't have anything good to talk to you. Whenever they'll be sitting with you, they'll be having the same boring conversations with you all over and over again. They won't be knowing what's happening in the world. They won't be knowing what's happening around them. So, you know, when you are listening to a good content is the product in the media industry. I belong to the media industry. My content is my product. If my product is good, if I'm selling you a good product, my content is good, and you know, then people are definitely going to be interested in what I'm saying, what I'm telling them. If my content is boring, that means I'm not doing the right marketing. My product is not interesting enough to attract people. So when you are listening and exposing yourself to all kind of information through your daily habits, you are going to be an interesting person. Yes, you are going to be an interesting person. You will be having a lot of interesting things to talk to the people other than the politics, which Pakistanis actually love to talk about. If anyone can have a discussion on that. Other than politics, other than the daily routine stuff, you will be having something very interesting to discuss with your colleagues, with your students, and they would be coming to your class, looking forward to your class actually, so they can have a great learning experience with you. Also, I would like to mention here that people who are interested in having a proficient English, and they are ready to work on it on day-to-day basis, they can download an app on their mobile phones, because it's obviously an era of technology, and it's very easy to learn a new language. So they can download a mobile application which is titled as Duolingo. It stands as Duolingo. So Duolingo is an app, and it is very helpful in learning new language. It offers a lot of languages. So you can pick and choose a language that you want to learn, and you will daily go through a lot of exercises and drills and practices and short tests that will be taken online, and you will be able to assess yourself, where do you stand in learning that language every day. So I have learned this from the younger generation. My daughter, she learns French from Duolingo, so that's perfectly fine, and she gives 15 to 20 minutes of her day daily in learning the French, and it has actually drastically improved her French language, the vocabulary, the sentences, the grammar even. So we can do the same with English also, that we can pick the language of English in Duolingo, and the research shows that these such applications like Duolingo, in learning and being proficient at a new language, they are quite helpful. Authentic English materials, like we have discussed, TV shows, podcasts, TED Talks, they expose you to English in its native habitat. So हमने जब आपने ये चीज़ सुनी होगी कि अहले ज़बान को सुनना बहुत ज़रूरी है. जैसे उर्दू अगर हम बोलते हैं, शायद हम उस और शायद क्या यकीनन हम वैसी उर्दू नहीं बोल सकते जो कि अहले ज़बान बोलते हैं, जो कि एक उर्दू के मास्टर्स जिन कलीग्स ने हमारे किया है, जिस तरह अंदाज में वो उर्दू को प्रोनाउंस करते हैं, जिस अंदाज में वो उर्दू को बोलते हैं, जिस अंदाज में वो शायरी को पढ़ते हैं, वी आर नॉट एबल टू डू दैट. सो उन लोगों को सुनना जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. Like we discussed earlier, that these are the things, these are the platforms where you can go and you can listen to them daily, and that would definitely improve your English. Good writing, watching great speakers, trying to imitate to the format, structure, and language of those whose work you admire. For example, when I listen to TED Talks, there are certain presenters, there are certain speakers whom I actually admire. I love how they speak. When they speak, it actually gives me goosebumps. Sometimes when I'm feeling depressed, I listen to them and it gives me goosebumps. Listening to them, I try to imitate them, how they are talking, because the next session of ours is going to be about communication, effective communication and communication barriers. वहाँ पे हम जाके ये बात करेंगे कि बात करते हुए कितना जरूरी है कि आपकी ज़बान में जब आप when you are talking, there should be fluctuations, there should be pauses, there should be stresses,
There should be your body language. There should be everything involved if you have to do an effective communication. Just get absorbed in that. For example, if I am delivering a session, I should get absorbed in that and I should forget what's happening around in my surroundings. Kaun baitha hai, kya ho raha hai, you know, where I am. No, that doesn't matter. It's the time when I'm standing in front of all of you, I have to be completely absorbed in the subject. And my body and my mind and my brain and my heart all should be working in, you know, coherence with each other in order to perform, in order to give a good lecture, in order to give a good presentation, in order to give a good training. So, you know, listening to people who are actually the native speakers of English, this is very important, and exposing yourself to authentic materials. It helps you with language proficiency. It can also enhance your knowledge of a particular field, rather than कि आप it is very important कि आप authentic लोगों को सुने, आप authentic platforms पे जाएं, आप authentic sources को जो है access करें, because when we are talking about information, obviously internet is loaded with information, but how to get the best information out of that, it is also an art. So it is important to, that you go to authentic platforms. Joining a positive learning community, ये बहुत important है. When you with your colleagues, आप अपने स्टाफ रूम में बैठते हैं, आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं कॉलेज में, आप अपने घर आते हैं, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, you know, communicating with them in English and building a positive learning community around yourself is very important. It helps a lot. छोटी छोटी बातें जब आप उस एक डिफरेंट लैंग्वेज में करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, डिस्कस करते हैं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा जब लर्न कर रहा होता है कोई चीज़, ऑब्वियसली वो इंग्लिश पढ़ रहा होता है, जब छोटा बच्चा लर्न कर रहा होता है, अक्सर चीज़ें वो गलत बोल देता है, अक्सर वो चीज़ें प्रोनाउंसिएशन गलत कर देता है, तो उसको ठीक करने के भी मुख्तलिफ अंदाज हैं. यू नो, वन थिंग इज दैट यू स्ट्रेट अवे टेल दैट पर्सन, टेल द चाइल्ड कि नो, यू हैव डन इट रॉन्ग. You know, this is wrong and you have done it wrong, and you know, this is not the way. Just go back to your room and, you know, learn how to do it. Or, you know, I am going to tell you this is the right way of pronouncing this. You shouldn't be speaking it like that. This is wrong. When you tell somebody on their face 100 times that you are wrong and you are wrong, and you are actually shattering their confidence. If some teacher is doing the same with their student, I have seen students, teachers dealing with their students in universities, and it's very you know, it's actually very painful for me to see how actually many senior teachers deal with their students. Students coming to them with a research idea or, you know, something. Obviously, they are students, they are learning. They are not equivalent to you in their qualification. So they are coming to you with the research proposals or research ideas, and, you know, simply you are shutting them out, saying that you don't know anything about research. Do you? Do you know anything about what you are saying? Do you know what is this? No, simply you don't know, just, you know, just go out of my room. So I have seen people being treated this way. I have seen students being treated this way. This is extremely discouraging. This shows our own incapability actually as a teacher. If I am doing it, it shows that I am, you know, I have some complexes. I have got some complexes. I have some inferiority issue, you know. These can be the reason. Why should I be treating my student like that? Why should I be discouraging my student? I am there as a teacher. I have to encourage her. I have to encourage him. I have to take them forward in life. I am not there to criticize on them. So when you are learning English, you know, joining a positive learning community is very important. Discuss, talk to your family in English. बच्चे को किसी चीज पे समझाना कि, you know, this is wrong. और एक दूसरा तरीका होता है कि बच्चा, you know, the child said something in English and he or she said something wrong. You just say the same sentence in a very polite tone in the correct way, right? So in this way, you actually told the child, you actually informed him or her that you said this word wrong without hurting the ego of the child. In this way, you have taught him or her that, you know, this is the one particular word that you have said wrong, and this is how it is said, without hurting the ego of the child, without hurting the ego of your student. This is the way to correct them, not, you know, where you are straightforward, you are, you know, you are shooting at them at point blank, and, you know, you're just telling them that they don't know anything. So that's a very wrong approach. That's a very negative approach. So building a positive learning community in your staff rooms with your colleagues, you should sit and you should talk in English about different areas, and also in the classroom, as we discussed, that we should spend you know, a few hours, a few minutes of our classroom where we are only communicating in English.
And with the passage of time, we can obviously enhance it, we can obviously prolong it to the whole class session, and we can deliver the whole class session in English. Asking for feedback is important whenever you are learning something, when you are writing something. For example, when we write something, a good writer is someone who always, shares the writing with somebody, जिससे discuss करता है, share करता है और पूछता है कि जी मुझे इस पे feedback दें. So when we are asking about feedback, actually it is also a way of enhancing and improving our English. Speak to improve. Don't focus on your mistakes. Ask friends to correct you. Record yourself speaking and speak particularly about the things you enjoy. अभी यहाँ पे जो मैं आपको एक next tip देने जा रही हूँ, this is a tip that normally broadcasters use, which is recording yourself, right? So हम recording पे आते हैं कि recording, आप अपनी self recording करना सबसे बड़ा जिसे कहते हैं learning method है of a new language, of your communication skills. I remember आज से कोई 12 साल 15 साल पहले when I joined the radio industry, so one thing was rigorous training, which is not present these days in radio broadcasters and TV broadcasters. One thing was rigorous training that they used to make us sit every day for 2 hours or 1 hour, and we had to say something while having our headphones on, and we could only listen to our own voice, and we had to say something, and we had to keep on saying something, discussing something of our interest, as if we are going live on on in front of the people, but actually we were not. So then after we were done for an hour, they would give us the same recording of our day, and they would give it to us, and they would say, just go home and listen to it. And I used to do that. I used to get that recording. I used to listen to that. And that was the recording that actually pointed out the flaws, the problematic areas. I knew where I have to slow down. I knew where I have to give a pause. I knew where I have to, put an emphasis or stress, what vocabulary words were wrong, where the pronunciation was wrong. I came across a list of my, problems that I had every day with me. Before going on air in front of the public, we had to undergo that particular drill. And even when we were on air in front of the public, whenever the quality of the content was going down, our seniors would tell us straight away, or the station head would call you and tell you that, you have to go back home and take your show with you, the recorded show with you, and listen to it. So listening to yourself is the most wonderful way to learn about your mistakes, to learn about the feedback from yourself actually. So if you are learning, if you have, for example, you have to give a very important presentation, what you can do is you can just, record yourself. You can give the presentation in front of the mirror. You can stand in front of the mirror and you can just record yourself and see how it sounds, how it feels listening to yourself. कैसा लगता है खुद को सुन के, कहाँ पे flaws लगते हैं. So you can, you can just point out the flaws in yourself. Or next time जब आप बात करेंगे, so you will be talking in a much better way. Then comes cross training. Cross training includes involvement of different skills at the same time, which involves listening, reading, and writing. So that's called cross training. So we have to undergo the process of cross training if we are learning a new language, like we have discussed previously, how listening is important, how reading is important, and how much writing is important. Writing or journaling, जिसको हम journaling कहते हैं, तो journaling means जो हम diary writing कहते हैं. Writing your thoughts, writing down your feelings every day, it helps. Number one, it helps you to calm down psychologically. Number two, when you are writing down your feelings and your expressions, or not even your feeling expression, anything, a routine, or any good thing that you want to write down, you are basically improving your writing skills. So normally researchers generally agree that journaling daily, people who write their journals daily, have better writing skills as compared to people who don't. Now coming to the point, tips to speak better English, we have discussed it. I'm just going to give you a review of what we have studied so far, what we have discussed so far. Practice speaking English in front of a mirror or with a friend. Use a pronunciation app and a voice recorder. We have discussed this. Use apps to find native speakers. Watch English media content. Sign up for online courses. There are obviously certain online courses available as well. Speaking fluently isn't about just saying the right words. It's also about body language, tone, and confidence, like we have discussed. So practice speaking in front of a mirror, paying close attention to your gestures, expressions, posture,
You can even have a friend or family member give you feedback. कुछ लोगों का posture बहुत खराब होता है when they are standing and they are speaking. Obviously ये चीजें थोड़ा communication की side पर आ जाती हैं, लेकिन अपनी body language को properly use करना in a good presentation, or when you are speaking particular language, that is also important, but obviously it's a separate area. The English language has some weird rules, and sometimes the best way to know the right pronunciation of a word is to check the dictionary. If you don't want to go to check the dictionary, what you can do is you can simply just Google the pronunciation, and there are pronunciation apps also that you can download on your mobile, and straight away it will give you the right pronunciation of the word. And there are also apps that use voice recognition software and tell you if you are pronouncing the right way or not. And you can also record your own voice and play it back to check your progress. The simplest way is to record yourself and listen to yourself. Watching English movies, TV shows, especially on Netflix, YouTube, is a good way to immerse yourself in English culture. I would not recommend YouTube normal channels, but yes, good channels of YouTube. Like we have mentioned TED Talks here, they are very good. And then, you learn about the aspects of the language that grammar books often, they miss out. This is again the same thing that, watching series on Netflix might not exactly improve your debating skills or formal register, but, helps you to understand the language better, get used to colloquial, conversational forms of English, and, get a feeling for the language. Also, for example, here they have given example that you can watch documentaries. For example, they have referred here to the documentary of David Attenborough to start with, because he has got a beautiful accent, he's a native, so you can listen to him and you can watch his documentaries, and that would be definitely helpful for you. Now try to sample a broad range of English language newspapers, including broadsheets as well as magazines, tabloids. So reading, newspapers, magazines, they are also a very good way of improving your daily English. Now, either in a notebook or your computer, start making a list of useful words and phrases. Every time you hear or see a word you are not familiar with, write it down. Don't only focus on the word itself, but search for synonyms and phrases in which it's used. Vocabulary अपनी बेहतर करने के लिए एक बड़ा अच्छा तरीका है कि you can start learning with one word a day. One word a day. For example, I say I will learn a new word today. So after a month, obviously I'll be, if not 30 words, at least I would have learned at least 15 words, let's say. So 15 new words would be added to my vocabulary. So this is a very good way of improving your vocabulary also. Then helpful as listening and reading tasks maybe. You also need to use English interactively and practice your own speaking skills. If you are lucky, you will be having friends with few native speakers. अगर आपके इर्द-गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि English natives हैं, excellent. Just listen to them, talk to them. But अगर नहीं है तो आपके जो journal colleagues हैं, जैसे हमने discuss किया, we can discuss with them. Another option is to talk to yourself in the mirror or record yourself again and again. We are discussing this thing that recording yourself is very important. Let's face it that academic phrases won't just fall from heaven and straight into your brain. Even if your English is already quite good, don't be complacent and underestimate stressful factors such as the time pressure exam. You still have to practice no matter how much time you have left before your big day. Try coming up with a word of the day and then try to employ it as often as possible. If you do this, don't waste time on extremely specific words you will never actually use. Like I always said, that learning a language is always a process and it takes time, whether it's going to be you are going to sit in an exam or anything. For example, बहुत से लोग जो आप में से IELTS भी definitely उसमें appear हो चुके होंगे. So IELTS का भी अगर आप procedure देखें तो basically it is divided into certain parts which includes your listening, your reading, your writing. So in the listening also many people face quite trouble in understanding what they were saying because they haven't been exposed to, or they haven't exposed themselves to certain English news channels or English content where they can assess how good they are in their listening skills. So it is very important on daily basis that you have to improve your listening skills as well. And speaking fluently requires a lot of skills, so specific courses or learning programs can be of great help to you. Tips on how to improve professional English learning skills: reading as much as you can, keeping an English dictionary, brushing up your grammar, checking your spelling before and after writing. Now checking के लिए a very interesting app is Grammarly. आप Grammarly को download कर सकते हैं, and whenever you have written certain official text, so it is important that Grammarly once checks that text and then you send it onward. Because most of the time in our official emails there are a lot of mistakes.
and they don't look good obviously when they are being sent in professional setting. So हमें क्या करना चाहिए, which I also do, that we should have Grammarly installed, and that application is also very helpful, that it picks out our mistakes, it gives us suggestions to correct it, and in another way it's actually teaching us that what is right to write and what is wrong in writing of English. So Grammarly is a very good extension which will be very helpful in your English writing, and keeping a diary in English and try to get someone to read what you have written. Now coming to the last point of our training session, we have got time, so we have time for your audience, for the audience participation. This section of the training has been adapted from the School of Life organization. What is the School of Life organization? Is basically a school that teaches people with life skills which are important on our daily basis. You can go and check their YouTube channel as well. If you go on the YouTube and you type the School of Life organization, you will come up with a number of videos that are related to them. So the School of Life organization have issued a kind of a book which is called the Digital Connections, and I recently got that book, and I found it very interesting, because this training is also a digital connection between you and me, and we are listening to each other through this Microsoft Teams and these digital connections are quite helpful whenever we are talking about learning a language. So since we are discussing how to learn a new language, so improving our digital connections is also the key. So digitally we are connected right now in this training, and now we will try to talk to each other. Now we will try to discuss with each other, and I would request all of you to kindly participate, because if you will participate and you will express yourself, then we will get an idea that where our participants stand at a general position when it comes to English proficiency. So coming to the first slide, if you can see that, all of you can see that on your screen, that you have to discuss your ambitions for the rest of your life. What do you want? What do you want a lot more of, and what do you want less of, right? So this is on your screen. Okay, what do you want from the rest of your life? And I would definitely like our audience to participate and come forward, because I guess I have spoken enough since past 1 hour, and I really miss the face-to-face interactions, because there you can participate much often. So any of you who would like to participate? Okay, participant, just raise your hand, and the mic access will be passed to the participants whose hands will be raised. So just raise your hand, I will pass the mic to you. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से इंग्लिश एज ए लैंग्वेज एक्सप्लेन किया, और जब यही तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि हम इंग्लिश एज ए लैंग्वेज तो डील ही नहीं कर रहे कॉलेजेस में। हम तो ग्रामर की बेस पे बच्चों को शुरू कर देते हैं, और माजरत के साथ बहुत सारे मेरे कुलीग इंग्लिश लैंग्वेज के भी होंगे, मेरा हिस्ट्री डिसिप्लिन है, वो ऐसा इसको कुछ सरगम के हवाले से करते हैं कि उर्दू के आखिर में ता है, ती है, गा है, गी है के हवाले से बच्चे को इस तरह से कंफ्यूज किया जाता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज की ग्रामर है वो तो कहीं होती ही नहीं है। उनकी अपनी एक बनाई हुई ग्रामर है, मार्केट में उनके लिए एक अर्निंग हैंड बनी हुई है, और बच्चा ऐसा कंफ्यूज होता है कि वो इंग्लिश का खौफ लेके बाकी सारे सब्जेक्ट में अपनी कारकर्दगी को बड़ी बुरी तरह मुतासर करता है। मैं तो आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप किसी भी हवाले से कोई रिकमेंडेशन या सुजेशन का पैनल में किसी तरह हैं, तो आप ये करें कि हमारे कॉलेजेस के अंदर हमारे इन असातिज़ा की जो ग्रामर है उनको बैन होना चाहिए, और एक स्टैंडर्ड ग्रामर पंजाब आप कह लें कि करिकुलम के हवाले से, कोई सिलेबस विंग के हवाले से वो उसको पढ़ाया जाना चाहिए, और लैंग्वेज के हवाले से हमारे यहाँ इंग्लिश पेपर को लाजमी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ठीक है, सही, that's well said, Amir sir. And unfortunately यहाँ पे एक छोटा सा मैं डिस्कस करूंगी इवेंट that happened that during the CSS preparation. यहाँ पे ऐसी एकेडमीज मौजूद है CSS preparation के लिए, जो कि बच्चे जब उनके पास जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे जो है that is a very important part, जैसे आप सब जानते हैं CSS एग्जाम का. So they will tell the children that we will give you a format जो कि आप उसको रट्टा लगा लें,
اس کا پہلا پیراگراف اور آخری پیراگراف یاد کر لیں. وہ پہلا پیراگراف اور آخری پیراگراف آپ کو جو بھی ایسے آئے گا آپ اس میں لکھ دیں گے, اور جو بیچ میں مین باڈی ہے اس کے لیے ہم آپ کو 3-4 چیزیں یاد کروا دیں گے. تو بیسیکلی ہم ایسے میں بھی بچوں کو وی آر ٹیلنگ دیم ٹو جسٹ ڈو the ratification and just write down the essay. So we are basically killing the CSS exam. We are basically killing the spirit of CSS exam. It is about your creativity. It is about how our children are good at writing their essay. وہ بے شک اردو میں ہو, وہ بے شک انگریزی میں ہو, وہ بے شک پنجابی میں ہو, that is actually creativity. لیکن ایسی اکیڈمیز بھی موجود ہیں. So we have to guide our students not to go to them, never to go to them. So that yes, that is also very important thing. Yes, Miss Kausar, you have raised your hand, please. Should I unmute your mic? So, Miss Kausar Jabin. یہاں میں تھوڑا سا اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہ رہی ہوں, جہاں پہ میری سبجیکٹ ایریا فزکس ہے, لیکن مجھے میری میلبورن یونیورسٹی سے کچھ ٹریننگس تھیں کہ ہاؤ ٹو ڈیولپ دا کریٹیکل تھنکنگ ایکٹیویٹیز فار چلڈرن. تو اس میں نے تقریباً تمام ایریاز پہ کام کیا کہ اسپورٹس کے تھرو کیسے آ سکتی ہیں, فائن آرٹس کے تھرو کیسے آ سکتی ہیں. پھر میں نے سوچا کہ لینگویج لرننگ بھی تو جو ہے ایک ایکٹیویٹی ہے, تو اس میں تھوڑا ریسرچ ورک بھی ہم نے اس آرگنائزیشن میں جو تھا وہ کیری آؤٹ کیا. تو اس کی بیس کے اوپر میں نے کچھ ایکٹیویٹیز ڈیزائن کی, جس میں ایلس ان ونڈرلینڈ کی ٹوٹل ایلسٹریشنز تھی along with the لینگویج اسکلز. تو ہم نے پبلک سیکٹر کے تقریباً 500 بچوں کے ساتھ کام کیا. تو اب اس میں 7th کلاس کے بچوں کو ہم نے ٹارگیٹ کیا. تو وہ یہ تھا کہ آلدو کے اسکولس کے اندر ان کے جو انگلش کے اسکلز اس لیول تک نہیں تھے کہ جہاں پہ آپ کریٹیکل لٹریچر کا ریویو ان سے کروائیں, ان سے انفارمیشن انالیسس سیشنز کروائیں, ان سے ایلسٹریشنز ڈیولپ کروائیں, ان سے جو ہے ورڈ ٹویسٹنگ سے ریلیٹڈ بات کریں. لیکن میں نے 3 ناولز پہ کام کیا, اور 3 ناولز میں بچوں کا اتنا اچھا رسپانس تھا کہ انہوں نے لینگویج کو ڈائریکٹ میتھڈالوجی کے ذریعے اس کو پڑھا, اس کو سمجھا, دوسرے کلچر کے بارے میں دیکھا, اور جس سے ان کا مین آبجیکٹیو ہمارا تھا کہ ان میں ٹالرنس ڈیولپ کی جائے فار دا ادر چلڈرن. تو میرے خیال میں کالج میں جو لائبریری ریسورس ہے وہ اتنا ریچ ریسورس ہے کہ وہاں پہ ٹیچرز اپنے اپنے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ جو ہے, جیسے میں فزکس کی ہوں تو وہاں پہ میں نے ایک ورک شاپ ایون یہ بھی کرائی کہ کون کون سے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے میجر کنٹریبیوشنز ان دا ڈیولپمنٹ آف فزکس سبجیکٹ کی, کون کون سے رائٹرز تھے, کون اگر ایک ناول پڑھتا ہے بچہ تو وہ آخر اس کا کوئی کریٹر ہے, اس سے ریلیٹڈ اس سے چیزیں. اور ایون میں نے فاؤنٹین ہاؤس کے مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کے ساتھ سیکرٹ گارڈن ناول جو تھا اس کو پورا ایکٹیویٹیز میں کنورٹ کیا. تو ایون ان بچوں نے بھی مینٹلی ریٹارڈڈ بچوں کا بھی رسپانس اپ ٹو دا مارک تھا. تو پھر اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اس پہ فردر ریسرچ میں گئی. تو اس میں یہ تھا کہ کوئی بھی لینگویج ایسی جو آپ کی مدر لینگویج نہیں ہے, وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے, انگلش ہو سکتی ہے, کوئی بھی, تو اس کے نہ صرف پڑھنے سے آپ کی انٹیلیجنس لیول انکریز ہوتا ہے, بلکہ آپ کے مائنڈ کی جو الیکٹریکل ایکٹیویٹی ہے وہ بھی بڑھتی ہے. تو جو ہے بجائے اس کے ہم کالجز کے اندر انگلش سے بچوں کو ڈراتے ہیں, تو اس کو میرے خیال میں ٹیچرز جو ہے وہ جسٹ روٹ میموری کے تھرو ان کو چند چیزیں اور گرامر کو ٹارگیٹ کر کے اس طرح چیزیں نہ کروائیں. اپنی جو لیکچرز ہیں ان کو ایکٹیویٹی اورینٹڈ رکھیں, تو ان کا رسپانس جو ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا. That is excellent, Miss Kausar, and it's actually wonderful that you have done. And we all have learned through Miss Kausar that how she used the techniques in a particular methodology in teaching language to the students. So that is commendable, actually. And Miss Kausar, would you like to talk about the slide that we have on the screen, so we are somehow connected to the? I know it feels very good to do a chit chat, but would you like to discuss your ambitions for the rest of your life in just 1 minute? What do you want a lot more of and what do you want less of? نہیں, اس میں یہ تھا کہ میں تو ایک پروجیکٹ آفٹر 6 years I will get retired. تو اس میں میرا جو کانسیپٹ یہ تھا کہ لٹریچر اسٹڈی دوسرے لینگویجز کا یا دوسرے کلچرز کا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ آپ سوسائٹی کے اندر ٹالرنس پیدا کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر میں صبح اٹھوں اور صرف میں ایک کیبن میں بند ہوں, روزانہ صرف مرر میں اپنا ہی فیس دیکھوں, تو صرف میرے لیے جو ہے میں ٹالرنس کا ایٹیٹیوڈ کبھی بھی سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کر پاؤں گی اپنے لیے. تو اسی طرح بچوں کے حالات ہیں, صرف ہم انہیں صرف اپنے ہی معاشرہ دکھاتے ہیں, اپنا ہی کلچر دکھاتے ہیں, اور لینگویج جو ہے اٹ از ڈیپلی روٹیڈ ان دا کلچر. آپ کے ورڈز کے اسٹیٹس جو ہیں آپ کے کلچر کے اندر ایمبیڈڈ ہوتے ہیں. تو اگر آپ ٹالرنس پیدا کرنا چاہتے ہیں معاشرے کے اندر کہ لوگ ایک دوسرے کو ٹالریٹ کریں, اور امنگ دی کمیونٹی آف چلڈرن ایٹ دا انٹرنیشنل لیول ہمارے بچوں کی ایک پہچان ہو, تو وہ اسی وقت کر سکتے ہیں جب وہ مختلف کلچرز کے اندر جو لٹریچر ہے
डेवलप हुआ हुआ उसको पढ़ सके। और सबसे बेहतरीन जो टेक्निक है बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने की वो ये है कि आप स्टोरी टेलिंग की टेक्निक यूज करें, इंफॉर्मेशन एनालिसिस की। इवन 3 क्लास के बच्चों के साथ भी मैंने काम किया है, तो छोटी छोटी बुक्स के ऊपर वो अपना इंफॉर्मेशन एनालिसिस बड़ा अच्छा सबमिट करते हैं कि किसने लिखी, कब लिखी, कौन सा एडिशन था, मेन थीम क्या है। तो आप बजाय उनको ऊपर से लैंग्वेज को ठूंसने के बजाय जो है उन्हें एक्टिवली इन्वॉल्व करें। तो इस तरह जो है प्लान फॉर योर फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला, और मैं मदरसों के अंदर काम करना चाहूंगी, मदरसों के बच्चों के साथ, मदरसों के बच्चों के साथ। That's very nice, Miss Qasir. It was lovely conversation with you. So you can see the next slide on the screen, and I would request my participants when they are discussing that in 2 minutes they should choose the English language, because we are doing the English training over here. So the next slide is you just have been appointed leader of your respective country. And briefly outline the 5 things you would immediately change or improve. So what are the 5 things that come to your mind? Anyone else? Mr. Imran Ghafoor sir, please, would you like to comment on this for 1 minute? Yes, please. Mr. Imran. मैडम स्लाइड कोई नहीं नजर आ रही है, वो जरा चेक कर लें प्लीज। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। This is Imran from Bahawalpur. Okay, जी Imran sir. Actually, slide isn't visible here, but I just want to ask something else regarding the English language, if you let me ask. जी please, पूछिए। Ma'am, actually, we keep on reading, writing English since the very beginning classes, but spoken English remains a problem for many of us. So yes. I think special efforts must be managed at institutional level in order to improve the spoken English, because I think personally what you speak, you can write it and you can read it as well. Right. But sometimes the problem arises when we read such a paragraph or something in which there are a lot of slang or colloquial words which we do not understand. So could you please tell me the way out to, if we find the slang or colloquial words, how to manage such sort of things? Right. I couldn't hear you very properly, but whatever I could understand. Basically, whenever we are facing a problem within the written text, like you said, there are certain confusing words or slangs which are now a part of the language, unfortunately, because of the internet. The best way to check them is through your dictionary. Obviously, like we have discussed during the trainings also. Nowadays, obviously, online dictionaries are easily available. We don't need to carry the dictionary all the time with us, but actually the language itself, the dictionary of the language, is the most authentic way to check it. So whenever there are slangs included in a text and we have to identify them, the best possible way is to check the dictionary. Also, I would like to add one thing, that in the research field, in the research language, there are certain slangs, there are certain terminologies that were not actually the part of English language, but now it's completely okay to use them. Right. So they have become, because languages obviously are not stagnant. They don't stand at a particular point, and we can't put a full stop on a language that this is, it ends here. So languages keep on changing with time. Languages keep on changing with culture, with the globalization, with the internet, everything, World Wide Web. So new words are being added to the language continuously. And English, as you all know, it's a language which is a mixture of many different languages also. English itself has origin from certain ancient languages, and it contains certain words, certain things that are not that don't particularly belong to the English language. So certain slangs have now actually become a part of the language, and they might not be available in the dictionary. So we have to check if where we are sending that written text, if that written text is easily acceptable with that particular slang, if the slang is being particularly used in international academia, international research, and it is being accepted, then maybe yes. Because I am not able to recall any particular slang right now, because for example, मैं अगर अपनी फील्ड की बात करूं तो एक जनरल वर्ड हम बहुत ज़्यादा we are using, which is SVOD. So SVOD might not be understandable for any person who doesn't belong to the field of media sciences,
But I know that SVOD stands for, streaming video on demand, and it is a very common thing, common word to use. Same in the same way, the spellings have also changed for certain words. So languages keep on changing. They'll keep on, they are dynamic. They're not stagnant. So one has to stay updated. Or yahan pe I think the best thing that helps is listening to English channels, English, television channels, podcasts, because they keep us updated with what's going on in the language and what's the newest thing in the language. That's what I feel, Imran sir. Thank you so much. Thank you very much, ma'am. Thank you. Okay, so we have got 5 more minutes. So somebody, if you can see the screen, the slide on your screen right now. Yes, we can. Yes. So explain the biggest national or international story currently in the news. Let's not discuss our national story. Let's just discuss international story, and where you discuss your perspective in 2 lines with others. So we just talk in English about any international scenario that you would like to discuss with all of your colleagues and with me. So please raise your hands. Ma'am, in international media, currently the war between Russia and Ukraine, it is on the top story every time. Okay. So I think it's the beginning of the new world order. It's a new political polarization. I think so. Right. Yeah. Thank you so much, Imran Sahab. Anyone else would like to participate in that? All our other participants, would they like to participate in the activity? Okay, dear participants, kindly participate करें. Okay, so these are the situations that I am using here. Just Ms. Kausar has also discussed that learning a language is always great if you are doing it through some methodology. So through a training session, obviously we can discuss how to improve, what can be the tips, what is the importance, why we should be doing this. But learning a new language comes very handy when you are doing with some methodology. Like these situations that I am sharing here with you, I actually wanted all of you to come forward and at least talk in English for 2 minutes with the rest of your colleagues. So this would give us an idea about the training level also, and how our participants actually feel about it, and how comfortable they are, what is the level of confidence that they can actually just come up and talk to all of us for 2 minutes, because you all are mashallah teachers. Teachers ka to kaam hi bolna hota hai. So you can just come up for 2 minutes and say something about it. You can use these activities in your classroom as well. You can discuss and share these situations with your students, and ask them to participate, ask them to give them the feedback, because students and even adults learn through games, learn through cards, learn through such techniques. So they are very interesting. So these are actually the digital connections that we are facing these days, we are using these days in the world. So I guess we have anyone would like to say anything, or anyone? आपका mic on है and you can talk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Thank you very much, ma'am, for delivering so beneficial lecture. Actually, since many years, we are out of touch from English, and actually I belong to Urdu subject, and social media using and many other reasons. We are out of touch, and now I have decided from your lecture, after listening your lecture, that I must keep in touch with English, and best way to use English words and sentences is that we try to speak in English with our kids, our children, so that hesitation may be ended on our side. Thank you very much. Thank you so much, Iqbal sir. Thank you very much. So I guess thank you so much for the participation from a few of you, and you will get the slides also. And with this, we come to the end of our today's session. I hope it was a good learning experience for all of us. Like and you must have.
learned other things from me, and I would have learned a lot of other things from you. And we will be having a next session, inshallah, on Thursday, which is 14th of April, and it is regarding communication barriers, and we will be discussing our communication barriers and effective communication skills. So that is also going to be a very interesting one. I hope to see you all there. And the presentation will be with you. You can use it in your classrooms, and you can use it for your personal development. Thank you so very much. Thank Over you. to you, Shahid, sir. Thank you very much, Ms. Brida Bastawar, for conducting such a wonderful session with our participants. And definitely, we are pretty much sure that our participants would have grabbed a lot of knowledge. उसको सुनने वाले हैं, वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, वो टीचर्स भी हो सकते हैं, वो जनरल पब्लिक भी हो सकती है, वो कोई भी हो सकता है जिसको आप कोई चीज़ बता रहे हैं, इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहे हैं, एंड दैट कुड बी द डेमोन्स्ट्रेशन. आप कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन, कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. जिस तरह कोई कंपनी है, उसकी नई प्रोडक्ट आ जाती है, वो इंट्रोड्यूस करवाती है, या आप तारुफ करवाते हैं अपने इदारे का, अपने कॉलेज का, अपनी यूनिवर्सिटी का, या अपने डिपार्टमेंट का, या अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं. सो दैट वुड बी आल्सो द टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन, एंड इट कुड बी अ लेक्चर. सो प्रेजेंटेशन एक लेक्चर भी हो सकती है. एक टीचर क्लास में लेक्चर जो डिलीवर करता है, वन टू ऑल वाला स्टाइल है. टीचर इज स्पीकिंग एंड ऑल द ऑडियंस आर लिसनिंग. सो दैट इज द ट्रेडिशनल लेक्चर. वो भी आपकी प्रेजेंटेशन है. और मे बी अ स्पीच, एक स्पीच हो सकती है, तकरीर हो सकती है, जिसका पर्पस क्या है? टू इन्फॉर्म. आपने कोई चीज़ बतानी है जो लोगों को नहीं पता, और एनकरेज, या उनको आपने मोटिवेट करना है, एनकरेज करना है किसी चीज़ पे, या उनको इंस्पायर करना, कोई ऐसी बात बतानी है जिससे वो इंस्पायर हो, और उस इंस्पायरेशन से उनको मोटिवेशन मिले. आप उनको मोटिवेट करना चाह रहे हैं. जिस तरह मोटिवेशनल स्पीकर्स जो हैं, अपनी बहुत सारी स्पीच जो होती है उसमें बहुत सारे मोटिवेशनल वाक़यात सुनाते हैं, स्टोरीज सुनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, केस स्टडीज डिस्कस करते हैं, लोगों की केस स्टडी, कि ये वो शख्स था जिसको नौकरी से निकाल दिया गया, ये वो शख्स था जो ज़िंदगी में बिल्कुल नाकाम था, तो देखिए वो कामयाब कैसे हो गया, आज वो मल्टी मिलियनर, मल्टी बिलियनर है, तो उसकी जो कामयाबी का सफ़र था वो कैसे उसने तय किया. सो इन दी एंड वो आपको मोटिवेट करता है कि आप भी ये काम कर सकते हैं. सो इस तरह मोटिवेशन भी हो सकती है, उसका पर्पस इंस्पायर करना. या द नेक्स्ट थिंग इज बिल्ड द गुडविल. गुडविल का मतलब एक साख, एक गुडविल आप डेवलप करते हैं अदारे के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में. मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ कि अभी हमने ना, अब प्लान कर रहे थे कि एक ना ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाएंगे रिसर्च प्रपोजल राइटिंग पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, और स्पॉन्सरशिप लेंगे, और स्पॉन्सरशिप में हम अफ्तारी के लिए डब्बे लेंगे, ठीक है जी. उसके अंदर खाना पीना और बोतलें भी साथ होंगी, और कमाल किस्म की हम स्पॉन्सरशिप लेंगे, और अच्छे बॉक्स हम प्रोवाइड करेंगे, और जो वर्कशॉप है वो बिल्कुल फ्री होगी हमारी यूनिवर्सिटी में, प्लस जो है हम सर्टिफिकेट भी फ्री में देंगे. और हमने लास्ट टाइम जब मैं यूईटी में था, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, तो हमने करवाई थी रिसर्च प्रपोजल राइटिंग पे, तो हमारे पास कोई 200 के करीब लोग आए थे जिन्होंने वो उसको अटेंड किया कॉन्फ्रेंस हॉल में, और हमने मटेरियल भी डिस्ट्रीब्यूट किया, एक्टिविटीज़ भी करवाई, चार्ट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए, लोगों ने एक्टिविटीज़ की, ग्रुप्स बनाए, और मतलब कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लर्न की कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे बनानी है, रिसर्च ऑब्जेक्टिव कैसे डिफाइन करने हैं, एक्शन वर्ड्स कैसे यूज़ करने हैं, आपने मेथोडोलॉजी कैसे लिखनी है, डाटा कलेक्शन एनालिसिस मेथड जो है आपने कैसे उसको प्रपोज करना है प्रपोजल के अंदर. तो ये सारी बातें पे ना, मतलब कि पूरी दिन की ट्रेनिंग वर्कशॉप थी, और हमने उनको अच्छी स्पॉन्सरशिप लेके इंडस्ट्री से तो इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया था. सो इस इवेंट का मैं आई वाज थिंकिंग कि हम उस इवेंट के स्टार्ट पे ना वो लगाएं अपने डिवीजन, अपने डिपार्टमेंट के सारे प्रोफेसरों के नाम, तस्वीरें, और नीचे उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, या उनकी पीएचडी कहाँ से है, या जो भी फॉरेन क्वालिफाइड है. उससे क्या होगा, 200 बंदा जो एमफिल या पीएचडी कर रहा है आपके अदारे में आता है, ठीक है जी, और ट्रेनिंग अटेंड करता है. उस ट्रेनिंग से पहले जब वो 200 लोग उस अदारे के बारे में जानते हैं कि यार इधर तो इतने पीएचडी डॉक्टर हैं, इतने फॉरेन क्वालिफाइड हैं, इतने तो बड़े अच्छे लोग हैं, इनकी पब्लिकेशन, इनकी रिसर्च, इनकी टीचिंग आउट क्लास है, इनका बैकग्राउंड आउट क्लास है. सो उससे एक वर्ड ऑफ माउथ जनरेट होता है. ना सिर्फ वो इवेंट होगा, वो ट्रेनिंग होगी, बल्कि उससे एक गुडविल भी बनेगी. सो उस ट्रेनिंग वर्कशॉप के स्टार्ट पे हम अगर वो स्लाइडें लगा दें, सो ये मैं आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट वी प्लान. सो इससे क्या होता है कि इवेंट से बहुत ज्यादा गुडविल जाती है. मुझे याद है हैली कॉलेज ऑफ कॉमर्स, मैं एलुमनाई हूँ, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ,
4 سال میں نے ادھر گزارے ہیں. سو ہیلے کالج آف کامرس والے ایک کمپٹیشن ٹیسٹ کرواتے ہیں. وہ ٹیسٹ میں جتنے بھی کامرس کے کالجز ہیں ان کو الاؤ کرتے ہیں, انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے 2 اسٹوڈنٹس کو لے کے آئیں. اس کی رجسٹریشن فیس ہوتی ہے اور اس کا کیش پرائز ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کو ہم پرائز دیں گے اگر وہ ون کرتے ہیں. اور اس کا کوئز ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے اکاؤنٹنگ کا یا کسی بھی کامرس کا یا کسی بھی سبجیکٹ کا. تو اس پہ بچے ٹیسٹ دیتے ہیں اور ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے کہ ان کو پرائز ملتے ہیں. اور ان کے جو ٹیچر ان کو لے کے آئے ہوتے ہیں ان کو علیحدہ سے وہ بٹھاتے ہیں کانفرنس ہال میں, ان کو جوس آفر کرتے ہیں, ان کو کھانا آفر کرتے ہیں. مطلب کہ وہی رجسٹریشن فیس میں سے ہی وہ بریک ایون پہ وہ چلاتے ہیں اور اسی وہی جو پیسے کلیکٹ ہوتے ہیں وہ ان کے ٹیچرز پہ لگا دیتے ہیں. اچھا, اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر کامرس کالجز اگر مطلب 100 کالجز پارٹیسپیٹ کرتے ہیں پنجاب سے یا پاکستان سے جدھر سے بھی 100 ٹیچرز آتے ہیں تو 100 ٹیچرز جو ہے ان کو آپ بڑے اچھے طریقے سے کھانا کھلاتے ہیں, ساتھ وہ ویڈیو چلا دیتے ہیں اپنے انٹروڈکشن کی, یونیورسٹی کی اور کانفرنس کی, ایونٹس کی, گریجویٹ سرمنی کی. تو ایونٹس کی وہ ویڈیو اتنی دیر دیکھتے رہیں آپ اور آپ کے بچے جو ہے وہ کوئز جو ہے وہ ٹیسٹ میں اپیئر ہوئے ہیں, 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ٹیسٹ ہے اور ساتھ جناب آپ ہمارے پوری یونیورسٹی کے اور جو کالج ہے اس کی ویڈیو دیکھیں ہم کیا کیا ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے 100 بندہ جو میسج لے کے نکلتا ہے جب اس ادارے سے تو وہ پھر واہ واہ کرتا ہے کہ واقعی یار ہیلے کالج ہیلے ہے. سو گڈ ول جو ہوتی ہے وہ آپ انوائٹ کرتے ہیں لوگوں کو اور اس سے بھی بنتی ہے. اور یا مطلب کہ پریزنٹیشن میں بھی آپ جو جس جگہ پہ کوئی چیز پریزنٹ کرتے ہیں تو یو آر دی ریپرزینٹیٹیو آف یور انسٹیٹیوشن. سو اس جگہ پہ بھی آپ اپنے ادارے کی گڈ ول کا باعث بنتے ہیں. سم ٹائم آپ گڈ ول کے لیے ہی کام کرتے ہیں, کوئی چیز پریزنٹ کرتے ہیں تو پریزنٹیشن میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, ڈیمونسٹریشن بھی ہو سکتی ہے, انٹروڈکشن بھی ہو سکتا ہے, لیکچر اسپیچ بھی ہو سکتی ہے, موٹیویشنل اسپیچ بھی ہو سکتی ہے, یا لاسٹ پہ ہے کہ آپ کوئی نئی پروڈکٹ یا آئیڈیا پریزنٹ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی پریزنٹیشن کا حصہ ہے. جس طرح ٹی وی پہ آ کے کوئی بندہ کہتا ہے, وہ آپ نے سنا ہوگا جو بیوٹی سوپ ہے لیکس کا ایڈ آپ نے دیکھا ہوگا, ٹھیک ہے جی, تو اس میں وہ خواتین کے انہوں نے ٹارگٹ کیا اور لیکس جو بیوٹی سوپ ہے تو سیف گارڈ کے لیے یا جو لائف بوائے ہے اس میں بچوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے کہ وہ ایک جرمز پروٹیکٹڈ سوپ ہے. سو جو بیسیکلی لکس ہے وہ کیا ہے بیوٹی سوپ ہے. سو لکس میں جو خاتون آتی ہے ایڈ چلاتی ہے, ایڈ پہ آتی ہے, وہ پریزنٹیشن دیتی ہے. وہ کیسے پریزنٹ کرتی ہے, اب آیا نیا لیکس نئے فیچرز کے ساتھ. سو ایسی ایکسائٹمنٹ کریٹ کرنی ہے, ایسے ورڈز بولنے جس سے یو کین گریب دی اٹینشن آف یور آڈینس, آڈینس کی اٹینشن گریب کرنی. اسی طرح دیکھیں وی آر آل پریزنٹرز, ہم کلاس میں جاتے ہیں, اگر کلاس میں جا کے بڑا ڈل سا بورنگ سا لیکچر ہو سو اس سے کیا ہوگا, آڈینس جو ہوگی وہ سو جائے گی. روزوں میں ویسے نیند آتی ہے, وہ کہتے ہیں یار بس ٹھیک ہے نیند نہیں رات کو پوری ہوئی تو ساری ٹائم کے اٹھے ہوئے ہیں. سو مطلب کہ لوگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سو جاتے ہیں, اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لیکچر کو اتنی اٹینشن سے نہیں سنتے. سو اگر ٹیچر ایکسائٹیڈ ہوگا, ٹیچر وہ پریزنٹیشن میں وہ چیزیں ایڈ کرے گا. یہی چیزیں آج ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھنی ہیں کہ کیسے ہاؤ یو کین میک یور پریزنٹیشن مور افیکٹو. اس کو افیکٹو کیسے آپ بنا سکتے ہیں اس پہ آج ہم بات کریں گے. سو یہ جو ایکسائٹمنٹ ہے نا, اب آیا نیا لیکچر نئے فیچرز کے ساتھ, اس طرح کی ایکسائٹمنٹ کہ جناب اب آیا نیا لیکچر, آج جو ہم یہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ پارٹ آف پریزنٹیشن, پرٹیکولرلی دی افیکٹو پریزنٹیشن. میرا کویسچن اگین میں آپ لوگوں پہ ہی چلوں گا, آپ نے مجھے بتانا ہے وائی پیپل ریلیکٹنٹ ٹو پریزنٹ. لوگ پریزنٹ نہیں کرتے, ان کو کہا جائے کہ یار سامنے آ جائیں ذرا یہ چیز ایکسپلین کریں پریزنٹ کریں تو لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. وٹ آر دی ڈفرنٹ ریزنس وائی پیپل دے آر ریلیکٹنٹ ٹو پریزنٹ. جی یو کین انمیوٹ یور مائک اور کائنڈلی اگر آپ میں سے پہلے کوئی بول پڑے تو اس کو موقع دے دیجیے گا کہ میڈم یا سر آپ پہلے بول لیں, اس کے بعد پھر میں بول دوں گا. جی یو کین انمیوٹ یور مائک اینڈ یو کین شیئر یور ویوز. کہ لوگ پریزنٹ نہیں کرنا چاہتے, لوگ سامنے نہیں آنا چاہتے, لوگ بولنا نہیں چاہتے. جی کیا وجہ کیا ہوتی ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی سر. بات کر رہا ہوں سر. یوزلی جی لوگ جی جو ہے سر. نا لیک آف کانفیڈینس, اس کی وجہ سے پریزنٹ نہیں کرنا چاہ رہے, یا اپنے آئیڈیا پہ ان کی گرپ نہیں ہے تو پھر پریزنٹ نہیں کرتے. اگر کسی کے اپنے آئیڈیا پہ گرپ ہے تو وہ اس کو خوشی سے پریزنٹ کرتے ہیں. ونڈرفل سر, ونڈرفل. دس از بیسیکلی دی رائٹ آنسر کہ لوگ کانفیڈنس نہیں ہے, لیک آف کانفیڈنس نہیں ہے, ان کو اپنے آئیڈیا پہ گرپ نہیں ہے
اور اس کی وجہ سے وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ یار میں پریزنٹ کروں گا تو وہ ٹھیک ہے غلط ہے کیونکہ میری تیاری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اینی ون ایلس؟ جی آپ میں سے کوئی دوسرے دوست بتانا چاہے. دوسرے ان کو اپنی کوالٹی پہ یقین نہیں تھا. ان کی وہ جو کوالٹی پیش کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر ان کو حوصلہ نہیں ہوتا. کوالٹی نہیں ہوتی, اس لیے وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے. کائنڈلی دوبارہ بتائیے گا سر, آپ کی آواز تھوڑی سی ڈسٹرائے سر ہوئی. یہ ایک تو لیک آف جس طرح دوست نے بتایا کہ لیک آف کانفیڈینس ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کو وہ جو اپنی وہ جو کوالٹی ہے اس پہ بھروسہ نہیں ہے, اس کو حوصلہ نہیں ہے, اس لیے وہ پیش کرنے سے وہ جو بات ہچکچاتے ہیں جی, وہ جی سامنے آنے سے وہ جو ہے نا کتراتے ہیں. کوالٹی پہ بھروسہ نہیں ہے, یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی سر. ایک چیز اور بھی ہے سر. بالکل ٹھیک ہے, تھینک یو سر. جی سر. جی ذوالفقار بول رہا ہوں. لیک آف کانفیڈینس بھی ہے, لیک آف انفارمیشن بھی ہے, اور جب لیک آف بینیفٹ جب ہو, اس کو پتا ہو کہ مجھے اس کا فائدہ کیوں نہیں ہے, مجھے کیا ضرورت ہے پریزنٹ. بالکل ٹھیک ہے سر, یو آر رائٹ. پاسبلٹی ہے کہ آپ کے مائنڈ کے اندر ایک بات ہو کہ جو میں بولوں گا اس کا فائدہ تو ہونا نہیں, تو میں جو ہے اس کا بینیفٹ کوئی نہیں ہے تو پھر وائی آئی شوڈ ٹاک. بالکل ٹھیک ہے, دیٹس پرفیکٹ. تھینک یو سو مچ. جی اور کوئی بتانا چاہیں؟ السلام علیکم سر. جی سر. وعلیکم السلام سر. جی سر لیک آف پریکٹس بھی اس کی ایک وجہ ہے کہ انوائرمنٹ, اس طرح کے انوائرمنٹ میں پریکٹس نہیں کروائی گئی ہوتی. جی بالکل ایسا ہی ہے, پریکٹس نہیں آپ کی کروائی ہوتی ہے. اب اسٹوڈنٹ کو آپ نہیں الاؤ کرتے کہ سامنے آ کے بولے, جبکہ وہ بولتا ہے تو اس کو کئی ٹیچر ڈسکریج کرتے ہیں, اس کا کانفیڈنس جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں اور اس کو ڈانٹتے ہیں کہ یار تو کچھ نہیں کر سکتا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, ڈسکریج کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر واقعی ٹیچر کی بات کو وہ بہت زیادہ سنتا ہے اور اس پہ یقین کرتا ہے. سو ٹیچر کہتا ہے تو کر نہیں سکتا کچھ بھی, تمہارے اندر تو ابیلٹی نہیں ہے. تو وہ واقعی کہتا ہے واقعی میرے اندر ابیلٹی نہیں ہے. اس کی سیلف ایفیکیسی جو ہے نا وہ 0% پہ آ جاتی ہے. سیلف ایفیکیسی کہتے ہیں کہ ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہوتا ہے کہ آپ یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ سیلف ایفیکیسی کس طرح انکریز کی, اگر ہم اپنے اسلاف دیکھیں تو مجھے واقعہ جو ہے وہ طارق بن زیاد کا نظر آتا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اپنی کشتیاں جلا دو. سو اب ڈو اور ڈائی والی کنڈیشن ہے, یا لڑیں گے جیتیں گے یا مریں گے. ٹھیک ہے, سو آپ نے لڑنا ہے اور جیتنا ہے. سو وہ جنگ جو تھی نا مسلمان جیت گئے تھے, تو انہوں نے کشتیاں جلا دی تھی اور اتنا زیادہ مطلب کہ وہ فرنٹ پہ آئے اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ کام کریں گے. سو ان میں سیلف ایفیکیسی تھی کہ ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کر لینا. اب جب مسلمانوں نے پہلے تو وہ کہتے تھے پتہ نہیں جیتیں گے نہیں جیتیں گے, پھر انہوں نے کہا اب تو جان کا معاملہ ہے, اب تو جیتنا پڑے گا. جب یہ لیول ہو گیا کانفیڈنس کا, یا مطلب کہ ٹارگٹ اس لیول پہ آ گیا, پھر انہوں نے اسٹرگل بھی اس لیول پہ کی اور اس کے بعد جنگ لڑی اور اس کو جیت. اس کو سیلف ایفیکیسی کہتے ہیں. سیلف ایفیکیسی کا مطلب ہوتا ہے یہ کام میں اچیو کر سکتا ہوں, میں یہ کام کر لوں گا 100%, یہ میں کام کر لوں گا. میں نے نا ایک ایڈ پڑھا نیوز پیپر کا, اس میں نا جاب کا ایڈ آیا ہوا, تو نیچے لکھا ہوا کہ اس بندے کی ریکوائرمنٹ MBA ہے اور اتنا ایکسپیرینس ہو, اور نیچے لکھا ہوا بڑی زبردست بات لکھی ہوئی تھی. اب آپ بھی اپنے کانوں کی جو دل کے کانوں سے نا سنیے گا بات کیا لکھی ہوئی تھی. اس پہ لکھا ہوا تھا اسٹیٹمنٹ میں کہ وی آر لوکنگ فار دی پرسن ہو شوڈ ہیو آئی کین ڈو ایٹیٹیوڈ. ایسا بندہ ہمیں تلاش ہم کر رہے ہیں جس کے اندر آئی کین ڈو ایٹیٹیوڈ ہو. آئی کین ڈو ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہے میں یہ کام کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا. دیکھیں آپ سٹاف میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار یہ کام کر لو, یہ ذمہ داری ہے. پرنسپل کہتا ہے یار یہ والا کام ڈپارٹمنٹ کا یہ آپ نے کرنا, وائس پرنسپل نے کہا, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ نے کہا, تو آگے سے وہ کہتے ہیں سر جی یہ کام مجھ سے نہیں ہونا, یہ میں نہیں کر سکتا. سو ایسا جو ایٹیٹیوڈ ایک ڈیولپ ہو جاتا ہے نا, میں یہ کام نہیں کر سکتا, مجھ سے نہیں ہونا یہ کام, تو اس کا مطلب ہے اس کے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. اور اگر اس کا یہ بلیو ہے کہ میں یہ کر ہی نہیں سکتا, تو اس کا مطلب اس میں سیلف ایفیکیسی ہے ہی نہیں. تو اسٹوڈنٹس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ٹیچر اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. ادھر نا میں آپ کو ایک ایگزامپل شیئر کرتا ہوں. میں UET میں جب پڑھاتا تھا تو مجھے انہوں نے وزٹنگ پہ نا ایک اور کورس دیا جس کے علیحدہ سے پیسے ملتے تھے. ویسے تو پرماننٹ جاب تھی IBM میں, UET میں بزنس ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے. سو اس میں انڈسٹریل ڈیزائن ڈپارٹمنٹ تھا. اس میں نا ڈیزائننگ کے اسٹوڈنٹس تھے, وہ جس طرح نیشنل کالج آف آرٹس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں زیادہ, مطلب اس طرح کے اسٹوڈنٹ تھے, لیکن تھے وہ انجینئر, لیکن ان کا شوق نا انجینئرنگ ڈیزائن کی طرف تھا. ڈیزائننگ جو کرتے ہیں نا
انجینئرنگ کو اپلائی کر کے ڈیزائن بناتے ہیں بلڈنگ کے, فرنیچر کے, انٹیریئرس کے, ڈیزائننگ کی طرف ان کا وہ ڈپارٹمنٹ تھا. سو اس میں نا ایم ایس سی کا میں نے کورس پڑھایا مارکیٹنگ اینڈ برانڈنگ کے نام سے. سو میں نے ان کو بچوں نے اینڈ پہ نا کلاس کے پریکٹیکلی پروجیکٹ بنائے, بزنس پلان بنائے, ان کو پریکٹیکلی انہوں نے پریزنٹ کیا, فلیکس بھی بنا کے لائے ہوئے تھے, اپنی وہ اسٹینڈیز بنا کے لائے تھے, پروٹوٹائپ بھی بنا کے لائے تھے, سر ہماری یہ پروڈکٹ ہے, اور اس پہ لائٹیں شائٹیں لگا کے یہ وہ انہوں نے بڑی پیاری پریزنٹیشن دی. سو کلاس گروپس میں تھی, مطلب 3 4 اسٹوڈنٹس کا گروپ تھا, تو وہ بچوں نے کوئی 10-12 پروجیکٹ جو تھے نا وہ مطلب پریزنٹ کیے کلاس میں. اچھا, جو بھی بچہ پریزنٹ کرنے آتا تھا نا اپنا بزنس آئیڈیا کہ ہم یہ بزنس چلائیں گے, اور یہ میری مارکیٹنگ کا پلان ہے, یہ میرا برانڈ ہے, یہ لوگو ہے, یہ میری مارکیٹ, یہ میرے آبجیکٹیو ہیں بزنس کے, اور یہ میرا ویژن ہے, مشن ہے, مطلب کہ وہ شیئر کرتا تھا, اپنے پروڈکٹ کو دکھاتا تھا. تو وہ باقی بچے جو تھے نا کلاس میں, اب سننے والی بات ہے, باقی بچے پتہ کیا کہتے تھے, واو ونڈرفل, دس از سو گڈ, امیزنگ, انبلیویبل, ایسی وہ باتیں کرتے تھے. اب جب میں نے یہ ورڈز سنے نا تو میں نے بچوں سے لرن کیے یہ ورڈز, مجھے بڑا مزہ آیا. میں اپنی کلاس میں گیا, بی بی اے کی بیچلر کی کلاس تھی, میں اپنے بزنس ڈپارٹمنٹ میں آ کے بزنس اسکول میں نے کہا میری بات سنو, کلاس کو میں نے کہا, کلاس میں نا ایک بچے نے کوئی کمنٹ کیا تو باقی کلاس ہنسنے لگ گئی. اس کی بات جو تھی وہ بچے نے ایسے ہی کوئی, جس کو ہم کہتے ہیں مطلب کہ اپنی زبان میں ہم یہی کہتے ہیں نا, بچے نے بونگی ماری ہے, کوئی ایسی بات کی ہے, irrelevant بات کر دی ہے, کوئی ایسی بات کر دی ہے جو سٹینڈرڈ کی نہیں ہے اس کلاس کے اندر, وہ بات اس نے ایسے ہی کر دیا اور اپنی عقل کے مطابق اس نے وہ بات کی ہے. تو ہوتا کیا ہے, ٹیچر بھی ہنستا ہے, اور ٹیچر کہتا ہے بس چپ ہو یار تن تے پتہ نہیں, یا کوئی ایسی بات آگے سے کر دیتا ہے. اچھا, اب باقی کلاس بھی کہکا مار کے ہنستی ہے. اب جو وہ ٹیچر بھی ہنسا, ٹیچر نے بھی آگے سے اس کو چپ کرا دیا, باقی کلاس بھی ہنسی. وہ آپ نے اس کے منہ کے اوپر نا اس کے لپس پہ ایک ٹیپ لگا دیا, ٹھیک ہے جی, جس کو اتارنا بہت مشکل ہے, وہ خود بھی چاہے تو اتار نہیں سکتا. اب وہ زندگی میں نا وہ کلاس میں بڑا ریلیکٹنٹ ہوگا کہ یار میں بولوں تو میرا تو نالج, میری سکلز, میرا تو آئیڈیا بڑا اتنا افیکٹو نہیں ہوتا جتنا یہ کلاس میں جو بچے ہیں نا وہ لائک ہیں, جن کے گریڈس بھی بہت اچھے آتے ہیں, یہ جو فرنٹ پہ بیٹھتے ہیں, میں تو بیک بینچر ہوں, وہ مزید بیک پہ چلا جاتا ہے اور اتنا ڈسکریج ہوتا ہے, اور کلاس کے اندر لوگ مذاق اڑاتے ہیں. الٹیمیٹلی اس بچے کی پرسنالٹی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے, جس کو انیشیٹ جو ہے نا وہ ٹیچر خود کرتا ہے, ٹھیک ہے, ایسا ٹیچر جو ڈسکریج کرتا ہے, اور اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کی وجہ سے ایک بچے کا کیریئر, اس کا مستقبل, اس کی پرسنالٹی ڈسٹرائے ہو گئی ہے, اور زندگی میں وہ دوبارہ فرنٹ پہ آ کے وہ اتنا کانفیڈنس اس کے اندر نہیں ہوگا. میں نے تو اپنی کلاس کو بتایا, میں نے کہا میری بات سنیں, آپ ایک بچے نے کوئی کمنٹ کیا, کلاس ہنسنے لگ گئی, میں نے ساری کلاس کو ڈانٹا, میں نے کہا خبردار آپ سب بولا کریں اور پارٹیسپیٹ کریں, اور اگر کوئی غلط بولتا ہے اس کو بھی انکریج کریں. اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں بیٹا آپ نے یہ جو بات کی ہے یہ ٹھیک ہے, آپ نے اپنے پوائنٹ آف ویو کو پریزنٹ کیا, لیکن آئی ہیو اندر اوپینین, اس سے امپرووڈ فارم میں بھی یہ چیز اویلیبل ہے, آپ کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے, لیکن اس کے اندر یہ کنڈیشنز ہے, تو ان کنڈیشن کے تحت ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو. سو اس طرح سے فلیکسیبل بات کر کے اس کو بھی انکریج کر دیا اور اس کو کریکٹ بھی کر دیا, اور دوسرے بچوں کو بھی, یعنی کلاس میں ایک ایسا نالج شیئرنگ کلچر, ایسا انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے کہ ایوری ون شوڈ کنٹریبیوٹ, اور کانفیڈنٹلی کنٹریبیوٹ کریں کہ اگر مجھ سے غلطی بھی ہو جائے نا تو اس کی پنشمنٹ نہیں ہے بلکہ انکریجمنٹ ہے. تو بچے بولیں گے, ایسا کانفیڈنس ان میں ہوگا کہ یقین جانے وہ تو بہت زبردست, مطلب کہ آگے کے آگے نکل جائیں گے. میں نا آپ کو اگزامپل اپنی دیتا ہوں, میں نا بہت لائک فائک اسٹوڈنٹ نہیں تھا, مطلب میں نے زندگی میں سوچا نہیں تھا میں میٹرک کروں گا, تو میں نے پی ایچ ڈی کا اور پوسٹ ڈاک امریکہ سے جو میں نے کیا اس کا زندگی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا. میں نے نہیں سوچا تھا میں 10 ملکوں میں جا کے پڑھا کے آؤں گا, ٹریننگز کرواؤں گا, اور پاکستان میں بھی کافی جگہوں پہ میں جاؤں گا, کبھی بھی نہیں ایسی باتیں میں نے سوچی تھی. لیکن میرے استاد تھے جو مجھے انکریج کرتے تھے, میری غلط چیزوں کو بھی وہ اس کو کریکٹ کرتے تھے اور اپریشیٹ کرتے تھے, یار تم نے کچھ کیا. تو ایسے آج بھی ان استادوں کو میں دعائیں دیتا ہوں کہ یار انہوں نے مجھے کانفیڈنس پیدا کیا. لیکن سٹارٹ سے ہی جو پرسنالٹی میں لیک آف کانفیڈنس تھا, مجھے یاد ہے پی ایچ ڈی کی کلاس میں وین آئی واز اسٹڈنگ پی ایچ ڈی, میں نے بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد میں لاہور سے چلا گیا, اسلام آباد چلا گیا, ادھر شفٹ ہوا, تو ادھر میری پہلی کلاس تھی, اور اس میں ریکٹر صاحب آ گئے. جو ریکٹر تھے وہ وائس ایڈمرل یا ایڈمرل جو نیوی کے ہوتے ہیں, چونکہ وہ بحریہ یونیورسٹی نیوی فورسز کی یونیورسٹی تھی, تو اس میں وہ آ گئے. ہارون صاحب تھے, ایڈمرل ہارون صاحب, تو وہ جب آئے وہ تو
اتنا ان کی آواز میں ایک گرج درج تھا. وہ تو انہوں نے جنگوں کی باتیں کی کہ ہم نے فلاں جنگ لڑی, ہم نے فلاں کام کی ہے, اپنے ملک کے لیے یہ کیا وہ کیا. تو وہ تو جناب مطلب کہ ان کا لیول جس لیول کی وہ باتیں کر, تو میں تو کلاس میں بہت کنفیوز تھا اس کلاس میں کہ یار میں, اور ایک اسٹوڈنٹ کو وہ انوائٹ کر رہے تھے کہ پلیز آپ سامنے آئیں اور آ کے پریزنٹ کریں یا بولیں, کوئی نہ کوئی ٹاپک وہ اسائن کرتے تھے. اور اس کے بعد تو مطلب کہ مجھے یاد ہے, آئی ریمبر مائی فرسٹ ڈے ان مائی پی ایچ ڈی کلاس, کہ بڑی زیادہ کنڈیشن اس طرح کی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ٹیچر اتنے اچھے ملے پی ایچ ڈی میں بھی, انہوں نے انکریج کیا اور فرنٹ پہ لے کے آئے. اسی ٹائم میں نے این ویوو سافٹ ویئر بھی سیکھا, اور اس کا میں نے سرٹیفکیشن کی آسٹریلیا سے. اس کا مجھے اتنا بینیفٹ ہوا کہ میں اپنی پی ایچ ڈی کی جو پوری کلاس تھی اس کو پہلے ہی ورک شاپ کروائی تھی, ٹریننگ کروائی تھی. اور اس کے بعد کیا تھا کہ لیپ ٹاپ پکڑ کے بچے جو تھے نا, وہ اسٹوڈنٹ بچے تو نہیں, وہ جو اسسٹنٹ پروفیسر تھے ہماری کلاس میں, کافی سارے ایسے یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے, تو وہ پھر لیپ ٹاپ پکڑ کے پیچھے پھرتے تھے, لودھی بھائی یہ ٹیسٹ لگا دیں, یہ انالیسس کا گائیڈ کر دیں, یہ اچھا انٹرویوز کر لیا, یہ سافٹ ویئر کیسے رن کرنا ہے, کیا کرنا. تو مطلب پھر اس کے بعد پھر کانفیڈنس ڈبل ٹرپل جتنا بھی پھر بڑھتا گیا, شکر ہے اللہ کا کہ چیزیں پھر آہستہ آہستہ بہت امپروو ہوگی. سو میں سارا کریڈٹ اپنے ٹیچرز کو دیتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے انکریج کیا. اور مجھے یاد ہے وین آئی واز ان مائی انٹرمیڈیٹ, تو میں شاعری الٹی سیدھی کرتا تھا, شعر و شاعری. یعنی میرے جو ٹیچر تھے اردو والے, آئی ریمبر پروفیسر اصغر علی شاہ صاحب. سو وہ بڑے کمال کے پروفیسر تھے اردو کے. سو جب میں اردو کی وہ ایسی تشریح کرتے تھے شعر و شاعری کی, اقبال کی, اور میر تقی میر اور میر پتہ نہیں کون سے تھے ان کی, تو اتنا دل کرتا تھا اردو پڑھنے کو, اور وہ ٹرانسلیشن اور اس کی تشریح انٹرپریٹیشن بڑا مزہ آتا تھا. میں نے بھی وہ شعر لکھنے شروع کر دیے جس کے اندر نہ ہی کانسیپٹ کوئی قافیے کا تھا نہ ردیف کا تھا, لیکن وہ پوئٹری لے کے میں ٹیچر کے پاس آتا تھا. مجھے وہ اس میں نہ کوئی وزن ہوتا تھا بلکہ اس کو انکریج کرتے تھے, اور تالیاں مار کے کلیپس کر کے خود سے وزن بنا کے تو وہ شعر جو ہے نا وہ مطلب کہ ریپیٹ کرتے تھے اور بڑا انجوائے کرتے تھے. اور اس سے پھر میری کافی امپرومنٹ ہوئی. میں نے پھر وہ بالکل صحیح جو شعر تھے اس میں وزن بھی اور وہ چیزیں مجھے کریکٹ کرتے تھے, لیکن انکریج بہت کرتے تھے. آج اگر وہ ڈائری میں کبھی اٹھا کے انٹرمیڈیٹ کی اپنی دیکھوں تو اس میں جو ہے وہ اتنی میری غلطیاں, اور خود ہنسی آتی ہے کہ اس چیز کو وہ کتنا انکریج کرتے تھے. آج مجھے خود شرم آتی ہے میں لکھا کیا کرتا تھا. سو یہ وہ استاد تھے جنہوں نے انکریج کیا اور اپریشیٹ کیا, اس سے کانفیڈنس بہت آگے کانفیڈنس بڑھا. اور پھر میں نے پریزنٹ کرنا شروع کیا آگے آ کے کہ یار میرے ٹیچر کہتے ہیں کہ یو کین پریزنٹ, یو کین ڈو, سو میں کر سکتا ہوں واقعی. سو استاد کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بچے کا کانفیڈنس بحال کرنے میں یا بچے کو ڈسٹرائے کرنے میں. اگر بچے کو وہ سختی کے بجائے پیار سے انکریج کرے, اس کو انوالو کرے, اپریشیٹ کرے, فرنٹ پہ لے کے آئے, تو یقین جانے اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اتنی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں. آپ اگر یہ سوچتے ہیں کلاس میں یہ بچہ نالائق ترین نکما ترین بچہ ہے, یقین جانا ہے اس کے پاس بھی ایسی صلاحیت کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے خاص دی ہوگی, جس کو ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. اس سے ملیں, میٹنگ کریں, ڈسکس کریں, اور کوئی نہ کوئی ایسی صلاحیت نکل آئے گی اس میں, تو پاسبلٹی ہے. اور یاد رکھیے گا وہ کہتے ہیں کہ جو سی گریڈ لینے والے ہوتے ہیں نا بیک بینچر, ان کی نوکریاں یہ اے گریڈ والے کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ان میں بھی بڑی صلاحیت ہوتی ہے. سی گریڈرز جو ہوتے ہیں نا ان میں صلاحیت کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزنس کرتے ہیں, انٹرپرینورشپ ان کا کانسیپٹ ہوتا ہے, وہ پریکٹیکل ہوتے ہیں, بہت سارے ریالٹی زندگی کی دیکھتے ہیں, اور نکلتے کتابی کیڑے نہیں ہوتے, پریکٹیکلی چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں اور وہ چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں. اور جب وہ کسی مقام پہ آ جاتے ہیں, انڈسٹری کمپنی اپنی بنا لیتے ہیں, تو یہ جو اے پلس اور اے گریڈز والے ہوتے ہیں ان کی نوکریاں کرتے ہیں. سو بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں ایسے اسٹوڈنٹس کی بھی, اور ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ ان میں کانفیڈنس ڈیولپ کرنا, ان کو پریزنٹیشن کے لیے تیار کرنا. سو یہ ساری ڈسکشن میں نے آپ سے کی, لیکن اس سے پہلے آپ کی بھی کچھ باتیں چل رہی تھی, اس کو ہم نے وائنڈ اپ نہیں کیا تھا, تو کچھ کمنٹس ہم مزید بھی لے لیتے ہیں آپ سے. آپ کے مائنڈ میں کچھ آئیڈیاز ہوں گے جنہوں نے جو آپ نے ہولڈ کیے ہوں گے کہ وائی پیپل ریلیکٹنٹ ٹو پریزنٹ. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی خادم حسین صاحب. سر بات کر رہا ہوں سر ایسوسیٹ کالج سرکواس. یہاں میں جی اپنا جی ایک ایکسپیرینس شیئر کروں گا. جب میں ایم ایس سی میں تھا نا, ایم ایس سی کی فائنل ایئر کی کلاس تھی, تو اس وقت مجھے بڑا شوق ہوتا تھا کہ انگریزی میں بات کی جائے. ہر روز ایک انگریزی کا لفظ یاد کرتے, اس کو لکھتے اور اس کو یوز کرتے تھے. تو ایک دن میں نے ٹیچر سے نا انگریزی میں ایک سوال پوچھ رہا تھا,
وہ مڑے واپس اور کلاسز نیچے کی اور کل پانی کھول دے تھل نہیں اور اس کے بعد پھر وہ تو مطلب اس طرح کی نہیں وہ پھر ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ جی یہ کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھیں کہ یہ نہ ہو کہ پھر وہ سر ناراض ہو جائیں، اس وجہ سے پھر ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ پریزنٹیشن. جی سر بالکل ایسا ہی ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ دس از فیکٹ ریالٹی کہ اگر ایک دفعہ آپ کا منہ بند کر دیا جائے تو پھر آپ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں کہ یار دوبارہ میں نے اگر یہ پوچھ لیا تو کیا ہوگا. ہمارے پاس بھی ایک پروفیسر ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ میں، وہ انگلش بہت بولتے ہیں، فارن کوالیفائڈ ہے، بہت انگلش بولتے ہیں، تو لیکن ان کا مزاج مجھے سمجھ آ گیا کہ یار وہ امپریس کرنے کے لیے انگلش نہیں بولتے بلکہ ان کا سٹائل ہی ہے انگلش بولنا. اگر وہ امپریس بھی کرتے ہیں تو اچھی بات ہے چلے، لیکن وہ دل کے صاف ہیں. تو بینگ اے پرنسپل، بینگ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن سمجھنا چاہیے کہ یار اگر کوئی انگلش بول رہا ہے تو وہ اچھی بات ہے. ہاں اگر آپ کو نیچا دکھانے کے لیے بول رہا ہے، بچہ کوئی بول رہا ہے یا کوئی اس طرح کے ورڈ یوز کرتا ہے تو استاد کا کام ہے کہ اس کی تربیت کرے، کہ اس کو سمجھائے بیٹا آپ رسپیکٹ، کیونکہ ٹیچر کو ڈیفائن اگر کیا جائے نا تو ٹیچر کو ایک ہی ورڈ میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں، رسپیکٹ. تو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے رسپیکٹ ہے ٹیچر کے لیے. آپ کو پتہ ہے پیسے پوسے تو اتنے نہیں ملتے، سیلری کتنی ہوتی ہے ٹیچر کی. سو سب سے وہ ٹیچر ٹیچنگ میں کیوں آتا ہے بائی پروفیشن، وہ کیوں اس شعبے کو اس پیشے کو چوز کرتا ہے، اس کو عزت ملتی ہے. تو اگر بچہ کوئی اس طرح سے جو ہے وہ ٹیچر کو ڈسکریج کرنے کے لیے ورڈز یوز کرتا ہے تو الٹیمیٹلی اس کو گائیڈ کرنا چاہیے. جی اینی ادر کمنٹ پلیز، وائی پیپل ریلیکٹنٹ ٹو پریزنٹ. اصل میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میم. ہاں مسز کوثر جبین. جی سر میم. اصل میں جو ہے نا جب ریگن دور تھا نا امریکہ میں تو وہاں ایک انہوں نے کمیشن بنایا تھا. کمیشن تو انہوں نے ہر ایریا میں بنایا کہ ہاؤ دا امیرکنز کین بی دا نمبر 1 نیشن ان دا ورلڈ. اور اس میں ایجوکیشن کے لیے بھی انہوں نے ایک کمیشن اسٹیبلش کیا جس کا نام تھا، کمیشن کا نام تھا نیشن ایٹ اے رسک. اس کے اندر ایک بہت براڈر ریسرچ تھی کہ انہوں نے اسپورٹس سے لے کر ایجوکیشن سے لے کر میڈیکل کہ کیسے امریکہ جو ہے نا وہ نمبر 1 نیشن ہو سکتا ہے ورلڈ کے اندر. تو اس میں جو ایجوکیشن تھی، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ریسرچ تھی، وہ بڑی انٹرسٹنگ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مسئلہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لوگ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس خاص طور پہ اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے، تو ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ 13 ایئرس تک بچوں نے اپنی فیکلٹیز کو امپروو کرنا ہوتا ہے. تو اسی دوران ہم انہیں سنب کر دیتے ہیں. ہماری ایک ہی بک ہے 50 بچوں کے لیے، ایک ہی بک ہے ملینز آف بچوں کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا چلانے کے لیے ہر بندے کو جو ہے نا وہ اسپیشل گاڈ گفٹیڈ ٹیلنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا ہے. اور کسی کے پاس ذہانت زیادہ ہے، کوئی جو ہے اسپورٹس میں زیادہ بہتر ہو سکتا ہے، کسی کے مینول اسکل زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں. تو اس ریسرچ کی بھی فائنڈنگز یہی تھی کہ 1 book کین ناٹ بی فار 50 چلڈرن، اور ہول کلاس کے لیے ایک بک نہیں ہے. اگر ایک بک بھی ہے تو اس کو ایک گائیڈ لائنس کے طور پہ لینا چاہیے، جبکہ زیادہ جو ہے وہ نیچرل ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور اس کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کہ ہر بچے کا ٹیچر کا مین آبجیکٹو نہ صرف پڑھانا ہے بلکہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ کلاس میں کون سا بچہ ہے جس میں کون سا گاڈ گفٹیڈ ٹیلنٹ ہے، اور اس کو اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر اور جو ٹیچنگ سکلز ہیں اس کے اندر ہر وہ چیز اکاموڈیٹ کرنی ہے جس سے اس کا نیچرل ٹیلنٹ جو ہے وہ امپروو ہو سکے. تھینک یو. ایگزیکٹلی میم، تھینک یو سو مچ. بالکل جو باتیں آپ نے کی اس سے میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ استاد کا ہی کام ہوتا ہے. جس طرح ہم نے امریکہ کی ایگزامپل دی کہ جو بچے کے اندر جو صلاحیت ہے، ڈفرینٹ بچوں میں ڈفرینٹ صلاحیتیں ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کے اوپر ایفرٹ کرنا اور اس بچے کو اس قابل بھی بنانا. بالکل وہ استاد کی یہی ڈیفینیشن ہوتی ہے نا کہ استاد وہ ہوتا ہے جو خواب کو حقیقت کا روپ دیتا ہے. بچے کو جو پہلے تو بچے کو خواب دیکھنا سکھاتا ہے، پھر اس کو ڈائریکشن دیتا ہے کہ بچے آپ نے اس خواب کو کیسے حقیقت میں کنورٹ کرنا. جی ایک لاسٹ کمنٹ لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں، آگے چلتے جی ہیں. السلام جی علیکم. السلام علیکم السلام سر. علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی جی بولیے گا. سر میرے خیال میں اس کا کوئی ایک سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہوتے ہیں جو لیک آف کانفیڈنس کا باعث بنتے ہیں. جی میڈم بالکل ایسا ہی ہے. سم ٹائم پرسنالٹی ٹائپ بہت زیادہ انٹروورٹل پرسنالٹی ہوتی ہے، لوگ بات کرنا ہی نہیں چاہتے، فرینڈس پہ آنا ہی نہیں چاہتے، سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، ان میں فیئر ہوتا ہے، ان میں بہت زیادہ اسٹریس ہوتا ہے، ان میں انگزائٹی ہوتی ہے، ان میں لیک آف کانفیڈنس ہوتا ہے، ان کی فیلنگز اس طرح کی ہوتی ہے، یا ان کی پرسیپشن ایسی ہوتی ہے لوگوں کے بارے میں کہ میں، یا اپنے بارے میں پرسیپشن ایسی ہوتی ہے
کہ میں اگر بات کروں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے, یہ ہوگا وہ ہوگا. سو وہ اس کی وجہ سے سائیکولوجیکلی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو انوائرمنٹ بہت زیادہ ڈسکریجنگ ملا ہوتا ہے, یا ایسا انوائرمنٹ ملا ہوتا ہے جس میں ان کو سنب بہت زیادہ کیا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے, میں ایگری کرتا ہوں. ایک لاسٹ کمنٹ لے لیتے ہیں, سر جی بولنا چاہ رہے تھے, بیک سے آواز آ رہی تھی. جی جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی السلام سر, یہ جو بچوں کے حوالے سے بات کی جائے جی میڈم تو جو کوثر سب سے جبین اپنا زیادہ مائک آپ میوٹ کر لیجیے گا. جی جی سر پلیز بتائیے گا. یہ ایک خوف ہوتا ہے عزت اور بے عزتی کے احساس کا. میں چونکہ 10 سال اسکول میں پڑھانے کا تجربہ بھی ہے اور میں تقریریں تیار کروایا کرتا تھا, تو جس بچے کو یہ احساس ہو نا, جو چھوٹا بچہ ہو جسے عزت بے عزتی کا کنسیپٹ اس طرح سے نہیں ہوتا جیسے گراؤنڈ اپ بچوں میں, تو وہ بلا جھجک شروع ہو جاتا ہے. میں نے ایسے بچے بھی دیکھے چپل پہنی ہوئی ہے اور اس چپل کو پاؤں میں پہنتے ہیں, نکالتے ہیں اور ساتھ تقریر بھی جاری ہے جو اس نے رٹی ہوئی ہے. وہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ میری بے عزتی ہو جائے گی اگر میں بھول جاؤں گا, اور وہ ڈیفینیٹلی بھول جاتا ہے. جب آپ کسی سے کہتے ہیں نا کہ اب آپ تقریر کریں, تو پروفیسر لیول کے لوگ جو ہے نا وہ تقریر سے جھجک جاتے ہیں, اور اگر وہ انہیں کہے کہ آپ بات کریں, جب وہ بات کو سمجھ کے کرتے ہیں تو ان کی پریزنٹیشن زبردست ہو جاتی ہے. جیسے ہی انہیں یہ خیال آتا ہے کہ میں تقریر کرنی ہے میں نے, تو وہ سرے سے انکار کر دیتا ہے. آپ سروے کر لیجئے, بہت سارے پروفیسر صاحبان جو گھنٹے گھنٹے کا لیکچر دیتے ہیں, انہیں جب کہا جائے نا کہ آپ کمپیئرنگ کر لیں یا کسی کالج کی تقریب میں آج آپ 2 منٹ کی تقریر کر لیں, تو وہ نا اس کے لیے راضی نہیں ہوتے. بنیادی طور پر کنسیپٹ جو ہے نا کہ تقریر ایک بڑی مشکل چیز ہے, پریزنٹیشن بڑی مشکل چیز ہے, اگر وہ اسے ایک روٹین میٹر سمجھ لیں تو وہ بڑی اچھی پریزنٹیشن دے لیتے ہیں. تو میں کہہ رہا یہ چاہتا ہوں کہ بنیادی چیز خوف ہے, عزت اور بے عزتی کا احساس. جی سر, بالکل ٹھیک ہے سر, ونڈرفل. تھینک یو سو مچ فار دس ونڈرفل پارٹیسپیشن سر. سو آڈینس, اب ہم چلتے ہیں. جس طرح ڈاکٹر صاحب نے سر نے کنکلوڈ کیا کہ ایک فیئر جو ہوتا ہے نا, کہ فیئر آف فیلئر, کہ میں اگر پریزنٹیشن دوں گا تو میں ناکام ہو جاؤں گا, لوگ کمنٹس کریں گے, لوگ مذاق کریں گے, تو ایک الٹیمیٹلی وہ بھی ایک ریزن بنتی ہے. اچھا اب نا ایک میں آپ سے السلام علیکم سر. ہم نے نا آگے بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہیں. جی سر تو ایک منٹ. جی جی پلیز بولیں. السلام علیکم سر. یہ بھی ہے. ہلو جی سر کی پہلے کمنٹ لے لیتے ہیں. جی میم پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی جی سر لکھنے بتائیے. کی عادت زیادہ ہے, اس کی کمی کی وجہ سے بولنے پہ آمادہ نہیں ہوتی ہیں. جی جی میم آپ کیا بتا رہی ہیں, دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اب تک بچوں نے سبجیکٹو پیپر زیادہ کیا ہے, وہ ہاتھوں کی زبان زیادہ جانتے ہیں, یعنی لکھنے کی انہیں عادت ہے, اور لیک آف پریکٹس کی وجہ سے انہیں بولنے کا اور پریزنٹ کرنے کا تجربہ نہیں ہے اور پریکٹس نہیں ہے. اصل وجہ یہ ہے پریکٹس نہیں ہے. بالکل نہیں ہے کانفیڈینس گا کہ پریکٹس ہو جائے گی, کانفیڈینس خود بخود آ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے میم, دس از ونڈرفل, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. جی تھینک یو سو مچ. جی سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, جی کوئکلی بتا. السلام علیکم سر. وعلیکم ایک منٹ سر, السلام. السلام علیکم وعلیکم سر. سب سے بیسک لگتا ہے کہ جس طرح لیک آف نالج کی وجہ سے ہوتا ہے یہ سارا کا مسئلہ, اگر آپ کو سامنے والوں سے زیادہ علم ہے نا کسی چیز کے بارے میں, آپ کانفیڈنٹلی بیان کرتے جائیں گے, تو سب سے بیسک مجھے تو یہ لگتا ہے لیک آف نالج. ہاں جی, ان سے زیادہ نالج ہو کسی بھی چیز کے بارے میں. ہاں جی سر یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, تھینک یو سو مچ. جی ایک اور آواز آ رہی تھی سر کی, جی آپ بھی بتا دیں پھر آگے. وعلیکم السلام سر, جلدی کوئکلی بتا دیں, اس سے پہلے کوئی دوسرا بول دے. سر میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تو میڈم نے بتا دیا, جو بچے جو ہے جن کا بیہیویئر ایسا ہے, رویہ ایسا ہے, احساس کمزوری کا شکار ہے, ریفلیکٹنٹ ہیں, تو پھر ان کا علاج کیا ہے, کیسے ہم ان کو جو ہے, ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے موٹیویشن دی جائے, لیکن اکثر اداروں کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی. اگر انڈیویجولی کسی بچے کو ہم جو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو کیا میتھڈ ہوگا, کیا طریقہ کار ہم اختیار کریں کہ وہ بچہ جو ہے وہ غروم ہو جائے اور شائنیس سے اور احساس کمزوری سے باہر نکل آئے, اور یہ عزت اور بےعزتی کا خوف جو ہے اس کو محسوس کے بغیر وہ آگے بڑھ سکے. بالکل ٹھیک ہے سر, کافی باتیں تو اس پہ ہو گئی ہیں ہماری کہ بھائی بچے کو انکریج کیا جائے. زیادہ سے زیادہ کلاس کے اندر زیادہ سے زیادہ پریزنٹیشنز آپ کروائیں, 1 to all والے لیکچر کے بجائے
ग्रुप डिस्कशन कराएं, बच्चे एक दूसरे बच्चे से डिस्कस करें, मतलब कि वन टू ऑल वाला मतलब है कि टीचर इज स्पीकिंग एंड ऑल द ऑडियंस इज लिसनिंग। सो इसकी बजाय ना क्लास के अंदर एम्पावर किया जाए बच्चों को, एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें, फिर उसके बाद जो डिस्कशन करें उसको आके सब पूरी क्लास के सामने प्रेजेंट करें ग्रुप की फॉर्म में, हर बच्चा प्रेजेंट करे, टीचर उनको इनकरेज करे, अप्रिशिएट करे। जिस तरह मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स आपको दी हैं कि आप वर्ड्स ऐसा यूज किया करें कि वंडरफुल, वाओ, दिस इज ग्रेट, क्या बात है, माशाल्लाह, कमाल कर दिया आपने। तो अल्टीमेटली ये जो पावर ऑफ वर्ड्स है ना, पॉजिटिविटी है, इससे क्लास के अंदर एक कॉन्फिडेंस बच्चे के अंदर बिल्ड होता है और वो फिर बहुत सारी जगहों पे जो रिलेक्टेंट नहीं होता वो इजीली प्रेजेंट कर लेता है। क्योंकि जिस तरह एक सर ने एक बात की कि एक छोटा बच्चा जो होता है उसके पाँव में चप्पल उतारता है, पहनता है, अनकॉन्शियसली वो कुछ भी कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बोलता है। आपके भी बच्चे होंगे, ठीक है, मेरी भी बच्चे हैं, तो मेरी जो बेटी है वो 6 ईयर्स की है, तो जब वो बोलती है तो सारे चुप हो जाते हैं और उसके बाद उसको इतना इनकरेज करते हैं, इतना उस पर प्यार आता है, उसको इतना इनकरेज करते हैं, इतना उसको अप्रिशिएट करते हैं, जो वो बोलती है, जो जो उसकी अदाएं होती हैं उसको सारे अप्रिशिएट करते हैं। उससे क्या होता है कि वो चप्पल पहनते उतारते भी बोलती है, वो बात इतना कॉन्फिडेंस से वो बोलती है, यानी अनकॉन्शियसली भी जो वो बात कर रही होती है कॉन्फिडेंस से कर रही होती है, उसको पता होता है कि जो मेरी ऑडियंस है ना मुझसे प्यार करती है। अब बच्चे से जब उस्ताद प्यार करना छोड़ता है, बच्चे को डिस्करेज करता है, तो अल्टीमेटली उसका कॉन्फिडेंस जो होता है उधर ही जीरो हो जाता है कि यार मेरा तो टीचर जो है वो मुझे आगे से ये कहेगा, बच्चे कहका लगा के हंसेंगे, ये होगा वो होगा, अल्टीमेटली उस चीज का नुकसान होता है। सो दीज आर बेसिकली सम ऑफ द स्ट्रेटजीज वी कैन इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा, अब ना मैं आपसे विदाउट एनी फर्दर टाइम, वेलकम सर, आगे ना हम चलते हैं एलिगोरी ऑफ केव पे। काइंडली अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिएगा क्योंकि पीछे से फिर आपकी आवाजें आती रहती हैं, या वैसे शोर आता रहता है फैन का या दूसरा ना। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे ना एलिगोरी ऑफ केव पे। ये कहानी मैं आपसे ना शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। सो याद रखिएगा, प्रेजेंटेशन, एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन का ये भी असूल होता है कि आप जो है वो प्रेजेंटेशन में स्टोरी सुनाएं। स्टोरी का बहुत ज्यादा एक इम्पैक्ट होता है। स्टोरी का क्यों इम्पैक्ट होता है? बच्चे नानी और दादी के साथ क्यों अटैच होते हैं, छोटे बच्चे? उसकी वजह ये होती है कि दादी जो होती है ना, उनको कहानियां सुनाती है, बच्चों को नींद आ जाती है, बच्चे बाज़ का दादी के बिस्तर में सो जाते हैं। सो वजह क्या होती है कि कहानियां, डिफरेंट कहानियां, कि अच्छा ये था वो था, बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बड़े बड़े मजे की कहानियां उनको सुनने को मिलती हैं। सो स्टोरी का एक इम्पैक्ट आता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, आपकी ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। जावेद चौधरी है, बहुत बड़ा कॉलम निगार है, जो टीवी चैनल्स पे भी आता है और बहुत बड़ा एंकर पर्सन है। जावेद चौधरी जब भी अपनी डिस्कशन स्टार्ट करता है तो अपनी स्टार्ट करता है कहानी से, स्टोरी से स्टार्ट करता है, स्टोरी टेलिंग करता है, उसके बाद फिर अपने मौकफ पे, अपनी बात पे, अपने आर्गूमेंट पे उस चीज को लेके आता है, उसको उससे रिलेट करता है। तो जब आप स्टोरी सुनाते हैं तो यू ओपन द माइंड ऑफ द ऑडियंस, ठीक है, एंड दे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वो फिर सोचते हैं थोड़ा सा, वो जो बैरियर्स होते हैं ना, वो कहते हैं लोहा जब गर्म हो तब फिर आप ना चोट लगाएं, लोहा मुड़ जाता है जिधर मोड़ना चाहें। तो ये लोहे को गर्म करने के लिए ना आपको स्टोरी टेलिंग करनी पड़ती है, यानी बच्चों को थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए ना क्लास के अंदर ब्रेकिंग द आइस, या जिसको हम कह रहे हैं वार्म अप सेशन है, एक स्टोरी टेलिंग सेशन है, इसको हम कहते हैं टीचिंग बाय स्टोरी टेलिंग। सो आप उनको टीच करते हैं लेकिन एक स्टोरी सुनाते हैं। सबसे पहले आप उनको कहते हैं, डियर क्लास, डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी वंडरफुल स्टोरी। सो आप जब आके उनको स्टोरी बताते हैं ना, सारा बच्चों के मुंह खुले रहते हैं, आंखें खुल जाती हैं और वो बड़े ध्यान से आपकी बात जो है ना वो सुनने लग जाते हैं। जब वो सुनते हैं ना तो फिर वो किसी से बातें नहीं करते, शरारतें नहीं करते, वो स्टोरी बड़ी तवज्जो से सुनते हैं और उसके बाद फिर वो आप उनको जिस जगह पे भी आगे जो मौजू है, जो बात है, जो क्लेम्स आपने दावे करने हैं उन पे ले जाएं, फिर एविडेंसेस प्रोवाइड करें, एग्जांपल्स प्रोवाइड करें। आपका इतना स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट होगा कि उससे बच्चे की फिलॉसफी चेंज हो जाएगी, उसकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगी और बच्चे का इंटरेस्ट बड़ा ज्यादा क्लास के अंदर रहेगा। सो स्टोरी प्रेजेंटेशन का एक पार्ट हो सकती है। यानी मैं जो आज का जो सेशन है ना इफेक्टिव प्रेजेंटेशन स्किल्स पे है, सो यू कैन मेक योर प्रेजेंटेशन मोर इफेक्टिव बाय इंक्लूडिंग द स्टोरी। आज ना एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, एलिगोरी ऑफ केव की। एलिगोरी ऑफ केव स्टोरी किसने लिखी है, इसका आथर कौन था? इसका आथर था प्लाटो, ठीक है, अफलातून। अफलातून का, प्लाटो का जो उस्ताद था सुकरात। सुकरात के ये वो कॉन्सेप्ट थे
جن کو بعد میں ڈاکومنٹ کیا پلاٹو نے. ٹھیک ہے, سقراط نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی کتاب نہیں لکھی, یعنی اس نے لوگوں سے ڈسکشن کی, ان کو بٹھائی رکھتا تھا, باتیں کرتا رہتا تھا لاجک پہ, فلسفے پہ, بہت بڑا فلاسفر تھا, اور ان سے ڈسکشن کرتا تھا. ان کے بہت سارے شاگرد تھے جو اس کی باتیں لکھ لیا کرتے تھے, اور بعد میں اس کی زندگی کے بعد بہت ساری کتابیں لکھی گئی, ان کے شاگردوں نے کتابوں میں اس کو کنورٹ کیا, اس کی آئیڈیاز کو. تو یہ وہ جو کتاب ہے دی ریپبلک کے نام سے کتاب ہے, دی ریپبلک کتاب پلاٹو نے لکھی, اور پلاٹو نے یہ سٹوری جو ایلیگوری آف کیو سقراط سے سنی, سقراط سے گین کی, اس کو اس نے ڈاکومنٹ کیا. اور یہ وہ سٹوریز تھی, ملٹیپل سٹوریز تھی, جن میں یہ بھی ایک سٹوری تھی جس پہ سقراط کو سزائے موت ہوئی تھی. سقراط کو زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا, لوگوں نے اس کو مار دیا. ٹھیک ہے جی. سو وہ سٹوری بڑی سینسٹیو سٹوری ہے جو آج میں آپ سے اس سیشن میں شیئر کرنے جا رہا ہوں. وہ سٹوری کیا ہے بیسیکلی, ایلیگوری آف کیو. ایلیگوری کہتے ہیں کہانی کو, کیو کہتے ہیں غار کی کہانی. یہ غار کی کہانی کے حضرت سنیے گا. اس میں نا ایک غار ہوتی ہے اور اس میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. اس میں 3 قیدی ہوتے ہیں, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3. یہ 3 قیدی ہوتے ہیں اس غار میں نا, بند ہوتے ہیں, اور ان کی ہاتھوں پہ زنجیریں لگی ہوتی ہیں, ان کو قید کیا ہوتا ہے. اچھا, ان کی بیک سائڈ پہ نا ایک رستہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سو دس از دی وے آن دی بیک سائڈ آف دیز جو پریزنرز ہیں, ان کے بیک سائڈ پہ نا ایک رستہ ہے. اور جو بیسیکلی جو رستہ ہے نا, رستہ بلکہ اس سائڈ پہ ہوتا ہے, اس سائڈ پہ. یہ ادھر میں رستہ بنا دیتا ہوں. اچھا, رستے اور ان قیدیوں کے درمیان میں ایک آگ جل رہی ہوتی ہے. یہ دیکھیں, یہ جو یلو کلر ہے یہ آگ کا کلر ہے. ٹھیک ہے. سو یہ رستہ ہے اور یہ آگ ہے. ٹھیک ہے. سو آگ جو جلتی ہے اس کی وجہ سے جو لوگ گزرتے ہیں اس رستے سے, اس آگ کی وجہ سے نا شیڈو بنتے ہیں, بہت سارے سائے بنتے ہیں. جو سائے بنتے ہیں وہ بالکل ان کے سامنے بنتے ہیں دیوار پہ. یعنی ان قیدیوں کو پرمیشن نہیں ہوتی کہ دے کین ناٹ موو دیئر نیک. یہ اپنی گردن پیچھے موو نہیں کر سکتے, پیچھے نہیں دیکھ سکتے, یا یہ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. پیچھے دیکھنا نہیں چاہتے کہ پیچھے کیا کون گزر ہے, کیا چل رہا ہے, کیا آگ جل رہی ہے, کون سے لوگ گزر رہے ہیں. تو پیچھے سے نا بہت سارے لوگ گزرتے ہیں, اور جانور گزرتے ہیں, پیٹ اینیملز گزرتے ہیں, بہت سارے حشرات, کیڑے مکوڑے گزرتے ہیں, کیملز, اونٹ گزرتے ہیں, گدھا گزرتا ہے, گھوڑا گزرتا ہے, بہت سارے اس طرح کے جانور گزرتے ہیں. انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے کہ آپس میں نا ان کے نام رکھے ہوتے ہیں کہ پیٹ اینیمل ہے, یہ ڈاگ ہے, یہ فلاں ہے, یہ ہیومن بینگ ہے. اس طرح کے انہوں نے نام رکھے ہوتے ہیں. ان کو صرف سائے نظر آتے ہیں سامنے, دیوار پہ ان کو سائے نظر آتے ہیں. کیو جو غار ہے اس کی دیوار پہ سائے نظر, جب بھی کوئی رستے سے گزرتا ہے تو وہ جو آگ ہے اس کی وجہ سے جو سایہ بنتا ہے, اس سایہ نظر آتا ہے, اور یہ پیچھے نہیں موو کرتے. اچھا, ہوتا کیا ہے اچانک, یہ جو سینٹر میں قیدی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اس کی زنجیریں ٹوٹ جاتی ہیں, اس کو آزادی مل جاتی ہے. اس کو جب آزادی ملتی ہے تو یہ باہر نکلتا ہے اس کیو سے, غار سے باہر نکلتا ہے. جب غار سے باہر نکلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ گرمیوں میں بھی ایسا ہوتا ہے, جب ہم اندر ہوتے ہیں لائٹ چلی جاتی ہے, اور باہر جب نکلتے ہیں تو آنکھیں ہی نہیں کھلتی سورج کی روشنی میں. ٹھیک ہے. سو یہ جب باہر نکلتا ہے تو اس کی آنکھیں ہی نہیں کھلتی, سورج کی اتنی تیز روشنی, اس نے ساری زندگی اندھیرا دیکھا ہوتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے سورج کی سن لائٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے میں اپنی آئیز کو, آنکھوں کو. اس کے بعد تھوڑا سا یہ دیکھتا ہے, آگے جاتا ہے تو ایک درخت اس کو نظر آتا ہے. یہ حیران ہوتا ہے, ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, یہ کیا چیز ہے. اس کو شیڈو نظر آتا ہے درخت کا, کیونکہ سورج بالکل سامنے آیا ہوتا ہے. تو سورج کی وجہ سے جو درخت کا شیڈو زمین پہ پڑتا ہے, اس شیڈو کو جب یہ دیکھتا ہے تو اس شیڈو کو ہاتھ لگاتا ہے, اور اس کو کہتا ہے یار یہ تو شیڈو زندگی میں ہم دیکھتے رہے ہیں غار کے اندر, تو یہ درخت کیا چیز ہے. اس کو پھر لوگ سمجھاتے ہیں کہ یہ جو شیڈو ہے یہ ایکچوئل ریالٹی نہیں ہے. ایکچوئل ریالٹی کیا ہے, یہ ٹری ایک ریالٹی ہے, لیکن اس کا شیڈو جو ہے وہ تو بھی سورج غروب ہوگا, شیڈو بھی ختم ہو جائے گا. سو وہ کنفیوز ہوتا ہے, اس کے کانسیپٹ بدلتے ہیں. اس کے بعد وہ آگے جاتا ہے تو اس کو کیملز نظر آتے ہیں, اس کو گھوڑے نظر آتے ہیں, اس کے شیڈو بھی نظر آتے ہیں. اچھا, اس کی فلسفی مزید بدلتی ہے, اور اس کو پانی نظر آتا ہے, جھیل نظر آتی ہے, دریا نظر آتا ہے. اس میں فرسٹ ٹائم وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا اگر جیسے ہی پانی میں آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو آئینے کی طرح وہ آپ کو اپنی تصویر نظر آتی ہے پانی میں, تو اس کو اپنی شکل نظر آتی ہے, اس کا عکس نظر آتا ہے پانی میں.
तो बड़ा एक्साइटेड होता है, खुश होता है कि अच्छा ये मैं हूँ। और अचानक वो जो पानी है उस पे डक्स जो बतख है वो एक ग्रुप की फॉर्म में गुजरती हैं, और उनका भी शैडो जो होता है सूरज की रोशनी की वजह से वो पानी पे पड़ता है। तो वो फिर देखता है कि यार वाकई ये शैडो है और ये एक्चुअल बॉडीज हैं, ये इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, ये जानवर है, एनिमल्स हैं, ये मतलब कि पानी है, ये शैडोज हैं, ये ट्री है। फिर लोग उसको गाइड करते हैं। जब ये सारी बातें वो सुन लेता है तो वो वापस आता है, उस गार के अंदर आता है। गार के अंदर आके ना वो कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये अंदर जो लोग हैं, अंदर भी शैडोज नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल रियलिटी तो वो पीछे है, वो जो बैक साइड पे जो लोग गुजरे हैं। और फिर वो उसके जो नजरियात हैं वो पुख्ता बनते हैं, और वो अपने दोस्तों को, ये दोनों दोस्तों को गाइड करता है। जिस तरह नंबर 1 ये दोस्त है, नंबर 2 ये दोस्त है, इनको गाइड करता है, उनको बताता है। ही टेल्स अबाउट द वंडरफुल स्टोरी आउट ऑफ द केव। वो बताता है कि यार ये जो बाहर है ये असल तो रियलिटी बाहर वाली दुनिया है, ये अंदर तो आप अंधेरों में कैद खानों के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलें, इस जंजीरों को, इन जंजीरों को तोड़ डालें और बाहर जाएं और बाहर जाके एक्चुअल रियलिटीज जो है ना उनको देखें, एक्चुअल रियलिटी क्या है। सो उस पे रिएक्शन क्या आता है, इसके जो पहला दोस्त है इसका रिएक्शन क्या आता है। ये जो फर्स्ट इसका फ्रेंड है जो कैदी होता है वो इसको टांगे मार मार के कत्ल कर देता है। वो उसकी जंजीरें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी जंजीरें तोड़ना नहीं चाहते बल्कि उसको कत्ल कर देते हैं। अच्छा, अब ये जो स्टोरी है सारी, इसकी वीडियो है एक, वो वीडियो मैं चलाऊंगा, जरा देखिएगा। जी काइंडली मुझे बताइएगा आपको आवाज आ रही है इसके साउंड की? जी आवाज आ रही है आपको ऑडियंस? नहीं सर, नहीं, साउंड नहीं आ रही। साउंड नहीं आ रही, चले कोई बात नहीं। ओके, ये बता रहा है कि 2400 years ago प्लाटो ने किताब लिखी थी। उसकी किताब थी जिसका नाम था रिपब्लिक। प्लाटो ने किताब लिखी थी और उसमें क्या एक्सप्लेन किया था, जस्टिस, ट्रूथ एंड ब्यूटी। अच्छा, एलिगोरी में देखिएगा, ग्रुप ऑफ प्रिजनर हैं, उनकी बैक साइड से लोग गुजरते हैं, ये साए नजर आते हैं उनको, शैडो। ये जानवर गुजरे हैं, उनके शैडो नजर आ रहे हैं। ये इंसान गुजरे हैं, उनके शैडो नजर आ रहे हैं। ये पेट एनिमल्स गुजरे हैं, उनके शैडो नजर आ रहे हैं। इन्होंने उसके नाम रखे हुए थे, एनिमल, डॉग, पेट, और ये उसी पे डिस्कशन करते रहते थे। एक प्रिजनर जो है ना आजाद हो गया और वो बाहर चला गया। उसकी आईज जो है ना सनलाइट के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही। उसको बताया जा रहा है कि ये ट्री है, ये शैडो है, और वो कंफ्यूज हो गया, उस पर बिलीव नहीं कर रहा। उसको देखे डिफरेंट शैडो नजर आ रहे, पानी में उसको अपना चेहरा नजर आ रहा है, उसको डक्स नजर आ रही हैं, उनके शैडोज नजर आ रहे हैं। अब फाइनली उसकी एडजस्टमेंट हो गई है कि ये मेरा शैडो है और ये एक्चुअल लाइट है और ये रियलिटी है। अब वो वापस आके ना बता रहा है अपने दोस्तों को कि यार ये तो बड़ी जबरदस्त चीज है। लेकिन उसके जो दोस्त है उसकी बात पे बिलीव नहीं कर रहे। वो उनकी जंजीरें तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको टांगे मार मार के कत्ल कर दिया जाता है। अब ये प्लाटो जो है ना, इस स्टोरी से उसने बहुत सारे सबक निकाले जो शेयर किए। ठीक है जी, चले ऑडियंस, इस पे बहुत सारी डिबेट हो सकती है। आपके माइंड में भी स्टोरी के बाद बहुत सारी बातें आई होंगी। ठीक है, मैं आपकी फीडबैक की बजाय, टाइम हमारे पास शॉर्ट है बिकॉज ऑफ रमजान, तो हम मतलब कि ना आगे भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करनी है। तो आपका फीडबैक लिए बगैर ही ना मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। व्हाट आई परसीव फ्रॉम दिस स्टोरी, कि इंसान अपने आप को बदलना नहीं चाहता। वो इंसान ने अपने हाथों को बांधा होता है, गार के अंदर ही रहता है, और उसी एनवायरनमेंट में, उसी जगह पे, उसी घर में, उसी जॉब पे, उसी कमरे में, उसी जगह पे वो अपनी सारी जिंदगी गुजार देता है। और अगर उसको कोई कहे ना यार इसके बाहर भी एक दुनिया है, आप थोड़ा सा निकलें और मतलब कि रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, आइडियाज बदल गए हैं, एरियाज बदल गए हैं, बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं जो नीड ऑफ द आवर हैं, जिनको सीखना जरूरी है, अपने आप को चेंज करना जरूरी है। तो बहुत सारे लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि जो बंदा
ان کو بہت ساری نئی چیزیں بتاتا ہے نا، اس کی مخالفت بھی کی جاتی ہے اور ریزسٹنس بہت زیادہ آتی ہے، اور سم ٹائمز ہوتا ہے مطلب کہ اس بندے کو وہ اس ادارے سے بھی نکلوا دیتے ہیں. تو اس طرح کی پرابلمس کافی زیادہ آتی ہیں. تو ایک یہ بیسیکلی سبق اس سے ملتا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ پلاٹو جن لوگوں نے ایک کہانی لکھی ہے یا سقراط جس نے یہ آئیڈیا دیا ہے وہ لوگ جو تھے اس کہانی سے بالکل آزاد تھے، بلکہ وہ بھی اسی کے اندر آتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے عقائد کو بدلنا ہی نہیں چاہتے تھے. جو چیزیں ان کے نظریات تھے نا، اسی زندگی اپنی زندگی انہوں نے انہی نظریات میں گزاری. فلاسفر تھے اور ان کی فلاسفی اسی میں ہی مطلب کہ ان کی زندگی گزری. ان کے عقائد بھی بہت زیادہ پختہ تھے، بہت سارے ان کی باتیں تھی، اس سے وہ نہیں نکلے. اور سقراط نے زہر کا پیالہ پینا پسند کیا، لیکن اپنے جو آئیڈیاز تھے اس کو چینج کرنا پسند نہیں کیا. سقراط کی بھی بات کی جائے، پلاٹو کی بھی بات کی جائے، ان لوگوں نے بھی جو چینج کی بات کرتے ہیں نا، وہ بھی چینج سے ریلیکٹنٹ. یہ ایک فیکٹ ہے، ریالٹی ہے. بہت مشکل ہے چینج کرنا، کسی کو چینج کرنا، ڈسکس کرنا کہ یار کوئی چینج کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں نا آپ ڈپارٹمنٹ میں کہ آپ یہ کرنے لگے ہیں یا یہ ہونے لگا. تو ایسی ریزسٹنس آتی ہے، ایسا انوائرمنٹ خراب ہوتا ہے، لوگ دشمن بن جاتے ہیں کہ یار یہ کیا باتیں کر رہا ہے، یہ ہمیں مروائے گا، ہماری ڈیوٹی لگوائے گا، ٹائم ہمارا لگے گا، ہم نے تو اتنے بجے نکل جانا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اس طرح نا لوگ جو ہے نا کافی زیادہ ریزسٹنس کریٹ کرتے ہیں اور کافی زیادہ پرابلمز آتی ہیں. اور بہت سارے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز باہر سے پڑھ کے آتے ہیں نا، یونیورسٹیوں میں کالجز میں بھی ایسا ہوتا ہوگا، تو ایکسیپٹیبلٹی اور ٹالرنس جو ہوتی ہے کم ہوتی ہے، کیونکہ لوگ بڑے سینئر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں یار یہ کیا بڑی باتیں کر رہا ہے ادھر کی ادھر کی ان چیزوں کی. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے ریسورسز، آپ کو پتہ ہے ہمارے بچے کا لیول، آپ کو پتہ ہے یہ اس طرح کی تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں، ڈسکریج کرتے ہیں. یہ چیزیں بہت ڈیفیکلٹ ہے چینج کرنا، چینج مینجمنٹ، دس از ویری ڈیفیکلٹ ایریا. سو آج جو پریزنٹیشن میں دے رہا ہوں آپ سے، میں ڈسکشن کر رہا ہوں، اس میں نے آپ سے شیئر کیا کہ پریزنٹیشن میں ایک سٹائل یہ ہوتا ہے سٹوری سٹیلنگ، اور بہت زیادہ افیکٹو سٹائل ہوتا ہے. اس طرح سے آپ لوگوں کا مائنڈ اوپن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہم نا آگے چلتے ہیں، اس کے ڈفرینٹ جو سٹیپس ہیں اس کی طرف چلتے ہیں. اور پہلا جو اس میں سٹیپ ہے افیکٹو پریزنٹیشن کا، وہ یہ ہے فارمولیٹنگ ا پریزنٹیشن اسٹریٹجی. فارمولیٹنگ ا اسٹریٹجی کس کو کہتے ہیں؟ پہلے اس کو کلیئر کرتے ہیں. واٹ ڈو یو مین بائی اسٹریٹجی؟ اسٹریٹجی کا مطلب ہوتا ہے طریقہ کار، میتھڈ، میتھڈولوجی، پروسیس. اس کو ہم بیسٹ کورس آف ایکشن یا بیسٹ لائن آف ایکشن بھی کہتے ہیں اسٹریٹجی کو. ٹھیک ہے جی. آپ نے کراچی جانا ہے تو آپ کے پاس آپشن ہے، آپ جہاز پہ جائیں، آپ بائی ٹرین جائیں، آپ گاڑی پہ جائیں، بائی روڈ جائیں، آپ کس پہ اپنی گاڑی پہ جائیں، آپ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جائیں. آپ کے پاس ملٹیپل آپشنز ہیں. آپ ان میں سے بیسٹ ون کو جو چوز کریں گے نا، اس کو ہم اسٹریٹجی کہیں گے. سو اسٹریٹجی کس کو کہتے ہیں کہ ایسا میتھڈ جو آپ کو بیسٹ لگے، جس کو آپ چوز کرتے ہیں، اس کو اسٹریٹجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. پورا ایک سبجیکٹ ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ. اور یہ جو ورڈ ہے نا اسٹریٹجی، یہ آرمی سے آیا بیسیکلی. فوج کے اندر یہ ورڈ بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے کہ دشمن نے اٹیک کیا تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. اب آپ نے دشمن کو ختم کرنا، دشمن ہے ایک بندہ، سامنے ایک بندہ کھڑا ہے اور آپ نے اس کو ختم کرنا، یعنی آپ جنگ لڑ رہے ہیں دشمن کے ساتھ. سو ایک بندے کو ختم کرنے کے لیے آپ راکٹ لانچر نہیں چلائیں گے، آپ توپ نہیں چلائیں گے، آپ میزائل جہاز کے اوپر سے نہیں پھینکیں گے، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ پسٹل یوز کریں گے. سو اسٹریٹجی کسے کہتے ہیں؟ بیسٹ لائن آف ایکشن کو، بیسٹ کورس آف ایکشن کو، کہ اس سچویشن میں جو بیسٹ میتھڈ آپ اپناتے ہیں نا، اس کو اسٹریٹجی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ پورا ایک ڈسپلن ہے اسٹریٹجک ڈیسیژن میکنگ کا. اب ہم نہ چلتے ہیں آگے فارمولیٹنگ ا پریزنٹیشن اسٹریٹجی پہ. سب سے پہلا پوائنٹ ہے نو دی پرپز آف دی پریزنٹیشن. پہلے تو یہ کلیئر کریں کہ آپ میں سے نا کسی ایک صاحب کا یا محترمہ کا جو مائک ہے وہ ان میوٹ ہے. کائنڈلی آپ کے موبائل کے میسیجز کی آواز کنٹینیوسلی آتی جا رہی ہے جی، اس کو مائک کو میوٹ کر لیجیے گا جی. اچھا، ہم نا بات کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ جاننا ہے کہ پرپس کیا ہے پریزنٹیشن کا. نا پرپس کیا ہے؟ آپ کوئی چیز انفارم کرنا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو، یا فیکلٹی کو آپ میٹنگ کر رہے ہیں، کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہیں، یا آپ موٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں اسٹوڈنٹس کو یا فیکلٹی کو، پروفیسرس کو یا آڈینس کو، یا کلاس میں ٹیچنگ کرنا چاہ رہے ہیں، یا اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کووڈ کے بارے میں، یا کوئی ڈرگس کے بارے میں، یا ایتھیکل پریکٹسز کے بارے میں آپ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کا پرپس کیا ہے؟ سو جس طرح کا پرپس ہوگا ویسا ہی میتھڈ آپ چوز کریں گے. سو سب سے پہلے آپ کلیئر کریں کہ آپ کا پرپس کیا، آج آپ کلاس میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں،
कितने लेक्चर में आपने बच्चों को इन्फॉर्म करना है, कितना टाइम में आपने उनको मोटिवेट करना है, कितने टाइम में आपने उनको टीच करना है, उसकी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपने अडॉप्ट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट है नो द ऑडियंस एंड देयर एक्सपेक्टेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मुझे ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस का पता ही नहीं है वो मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको बस बताई जा रहा हूँ, अल्टीमेटली क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्ट, कि उनके लिए वो लेक्चर इतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा। सो ऑडियंस को जानना कि ऑडियंस की मुझसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। मेरे सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, सो आई शुड टॉक ऑन देयर लेवल ना, उनके लेवल पे आके मुझे बात करनी है, उनकी इंडिजिनस एग्जाम्पल्स को मुझे कोड करना है, स्टूडेंट्स के मसाइल, स्टूडेंट्स की लैंग्वेज में जब आप बातें करते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स उनको देते हैं तो उनको जल्दी समझ आता है। टीचर्स की एग्जाम्पल टीचर्स को दें, उनको जल्दी समझ आता है। तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस और उनको जानना बहुत जरूरी है। चेंज योर प्रेजेंटेशन एज पर द नीड ऑफ द ऑडियंस, ये भी मैंने आपको बता दिया। जिस तरह की ऑडियंस होगी वैसे आप अपनी प्रेजेंटेशन का स्टाइल रखेंगे, वीडियोस पर चलाएंगे, डिस्कशन करेंगे, पिक्चर्स दिखाएंगे या एक्सपेरिमेंट्स दिखाएंगे, जो भी चीज़ आप ऑडियंस की जिस तरह की जो नीड है उसके मुताबिक आप उसको चेंज करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन को। नेक्स्ट है बी स्पेसिफिक एंड कंक्रीट एंड प्रोवाइड ओनली रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए, आए बाएं शाएं। इसको हम वैलिडिटी ऑफ द प्रेजेंटेशन कहते हैं। अगर मैं एक पूरी स्लाइड इस पे बनाऊं ना वैलिडिटी पे, तो वो भी कम होगी। वैलिडिटी का मतलब क्या होता है? वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो स्लाइड आप चला रहे हैं वो वाकई वैलिड हो, जो मटेरियल आप बता रहे हैं, ऑरल प्रेजेंट कर रहे हैं, स्लाइडों पे प्रेजेंट कर रहे हैं, या जो भी बात आप बता रहे हैं वैलिड हो, कंक्रीट हो, उसके पीछे रेफरेंस हो और सॉलिड बात हो। फ्लेक्सिबल बात ना करें कि ऐसा ना हो कि आपको अपनी बातों में या अपनी आर्गुमेंट्स को ही रिजेक्ट करना पड़े और अभी बात कर रहे हैं किसी चीज़ के हक में और थोड़ी देर बाद आप उसकी मुखालफत में बातें शुरू कर दें। सो थोड़ा सा लॉजिकल होके एविडेंस बेस्ड बात करें और उसके बाद फिर देखिए पर्पस क्या है, ये मैं बात जो करूंगा इसका बेनिफिट क्या होगा। तो सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्रीट बात करें। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो फैक्ट्स और फिगर्स पे बात करते हैं तो बाकी लोग उनका मुंह खोल के आंखें खोल के तो वो उनकी बातें सुन रहे होते हैं, हैरान होके, एक्साइटमेंट होती है क्योंकि वो फैक्ट्स बता रहे होते हैं, ऐसी ऐसी बातें बता रहे होते हैं। सो जितनी रेलिवेंट कंक्रीट बातें आप करेंगे ऑडियंस भी कन्विंस होगी। और वैलिडिटी बहुत जरूरी है। वैलिडिटी की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। एक बंदे का आपने बुखार चेक करना, इंस्ट्रूमेंट आप लगाते हैं बीपी ऑपरेटर, तो उसका बाजू पकड़ते हैं, बीपी ऑपरेटर से हवा भरना शुरू करते हैं, तो आप वो कहते हैं यार सर डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं? तो आप कहते हैं मैं तुम्हारा बुखार चेक कर रहा हूँ। सो बुखार के लिए बीपी ऑपरेटर एक वैलिड टूल नहीं है। अगर बुखार चेक करना है तो थर्मोमीटर लगाना पड़ेगा। सो इसी तरह जब आपने कोई बात करनी है, बात कोई है, टॉपिक कोई है, बात कुछ और कर रहे हैं आप, तो वो उस पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उन ऑडियंस के लिए वैलिड बात नहीं है। आप आए बाएं शाएं करने के बजाय सॉलिड बात, वैलिड बात विद रेफरेंस, विद स्टैटिस्टिकल फिगर्स, परसेंटेजेस, सॉलिड बात जब आप करेंगे तो अल्टीमेटली ऑडियंस की जो फिलॉसफी है वो चेंज होगी, वो आपकी बात भी ध्यान से सुनेंगे। नेक्स्ट है चार्ट्स यूज करें ऑडियंस के लिए, वीडियोस यूज करें प्रेजेंटेशन में। जिस तरह मैंने कुछ वीडियोस शेयर भी की है आपसे, तो चार्ट्स का भी बहुत फायदा होता है। ग्राफ शो करें, ट्रेंड्स बताएं, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, पिक्चर्स शो करें, ठीक है, उसका भी बहुत इंपैक्ट आता है। आप 1000 वर्ड्स बोलें लेकिन उसकी बजाय एक पिक्चर दिखा लें तो उसका इंपैक्ट ज्यादा आता है। फिर नेक्स्ट है क्लियर अबाउट द आउटकम। आउटकम सोचें कि ऑडियंस को इस चीज में लर्निंग क्या हो रही है, उनका एटीट्यूड कितना बदल रहा है, उनकी स्किल्स कितनी बदल रही है, उनका नॉलेज कितना बदल रहा है। तो आउटकम बेस्ड अगर आप होके चलेंगे तो अल्टीमेटली वो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रिपेयर अ प्लान बी। कॉन्टीजेंट प्लान बनाएं कि मैंने प्रेजेंटेशन देनी है कंप्यूटर पे, स्लाइड्स पे, स्लाइडें ही नहीं चल रही, स्लाइडें करप्ट हो जाती है, अब मैं क्या करूंगा? आपके पास प्रिंटेड फॉर्म में स्लाइड्स हो, स्लाइडें पहले ईमेल कर दें आप, मतलब कि प्लान बी आपके पास हो, कोई दूसरा बंदा स्लाइडें आपकी चला रहा हो। तो इसी तरह आप जो है अगर मल्टीमीडिया पे कॉलेज के सामने प्रेजेंटेशन देने गए हैं, मल्टीमीडिया ही नहीं चल रहा, स्पीकर ही नहीं चल रहा, आपके पास प्लान बी होना चाहिए। यू शुड हैव द प्लान बी कि उधर आपको फिर इम्बैलेंसमेंट ना हो कि यार प्रेजेंटेशन ही नहीं हुई, वो स्पीकर ही नहीं चलेगा, बत्ती नहीं आ रही, ये नहीं वो नहीं, इस तरह की चीजें। तो यू मस्ट हैव प्लान बी। प्लान बी लाजमी बनाएं, कॉन्टीजेंट प्लान बनाएं कि अगर इन केस अगर ये प्रॉब्लम आती है तो उसको हम कैसे टैकल करेंगे। सेकंड स्टेप है इसका डेवलपिंग अ गुड स्ट्रक्चर ऑफ द प्रेजेंटेशन। स्ट्रक्चर का मतलब है ढांचा। प्रेजेंटेशन को डिवाइड करें। मैं आपको ना दिखाता हूं ढांचा। ये देखिए मैंने स्टार्ट पे
ایک یہ اسٹرکچر آپ سے شیئر کیا تھا، آؤٹ لائن آف دی ٹریننگ سیشن. تو ایک ڈھانچہ ہے، یعنی ہم نے کیا آج ڈسکس کرنا ہے. میرا پہلا ٹاپک کیا ہوگا، دوسرا کیا ہوگا، تیسرا کیا ہوگا. اسٹیپس کی بات کریں گے تو اس میں سب اسٹیپس کون سے آ جائیں گے. اسٹیپ 1 کیا ہوگا، 2 کیا ہوگا، 3 کیا ہوگا. اس سے کیا ہوتا ہے، آڈینس کی اٹینشن جو ہے آپ گریب کر سکتے ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس ٹائم ہم نا اس ٹاپک تک جا چکے ہیں، آگے 2 ٹاپک رہ گئے ہیں. یعنی ادھر تک ہم ڈسکشن کر رہے ہیں اسٹرکچر پہ، آگے پریزنٹیشن سٹائل پہ بات ہوگی، اور لاسٹ پہ ہینڈلنگ دی کوسچنز ان دی پریزنٹیشن اس پہ بات ہوگی. سو اس کا مطلب ہے یہاں تک ہم بات کر چکے ہیں. تو اسٹرکچر کا بہت زیادہ امپیکٹ آتا ہے. اسٹرکچر جو ہے وہ آپ ڈھانچہ جو ہے بنائیں. ڈیولپ دی گڈ اسٹرکچر آف دی پریزنٹیشن. ایک اسٹرکچر ڈیزائن کریں. اب اسٹرکچر ڈیزائن کرنے کے لیے کیا گائیڈ لائن ہے. نمبر 1، یو نیڈ ٹو ڈیوائڈ دی کانٹینٹ اینڈ سیٹ دی لاجیکل سیکوینس. ڈیوائڈ کریں کانٹینٹ کو، پہلا میرا یہ ٹاپک ہوگا، دوسرا یہ ہوگا، تیسرا یہ ہوگا. پھر اس کا لاجیکل سیکوینس دیں کہ اے والی مثال جی میں دینی ہے نا، اے والے ٹاپک تو بعد دواں گا. یعنی اپنے مائنڈ کے اندر تھوڑی سی پلاننگ کریں کہ یہ والی اگزامپل ادھر زیادہ فٹ آئے گی، یہ بات ادھر زیادہ امپریسو ہوگی، اس بات کو میں نے پہلے بتانا ہے، اس بات کو بعد میں بتانا ہے. یعنی جو بھی آپ لیکچر تیار کر کے جا رہے ہیں، پریزنٹیشن کلاس میں دے رہے ہیں یا کالج کی کسی سرمنی میں پریزنٹیشن دے رہے ہیں، تو کانٹینٹس کو ڈیوائڈ کریں اور لاجیکل سیکوینس دیں کہ لاجک یہ بنتی ہے، پہلے میں یہ بات کروں تو وہ زیادہ اچھی ہوگی، پھر یہ کروں تو زیادہ اچھی ہوگی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ڈونٹ ازیوم دیٹ دی پاور پوائنٹ سلائڈس ول اسپیک بائی اٹ سیلف. یہ ازیوم نہ کریں کہ پاور پوائنٹ سلائڈیں کھول دیں اور وہی بولتی رہیں گے، بلکہ آپ خود بولیں، ایکسپلین کریں. نیکسٹ ہے آڈینس ہیز ڈفرنٹ پرسپیکٹو ان پرسیونگ دی انفارمیشن. ہر بندے کی پرسیپشن ڈفرنٹ ہے، بیک گراؤنڈ ڈفرنٹ ہے، نالج ڈفرنٹ ہے، ایکسپیرینس ڈفرنٹ ہے. کوئی بندہ کسی اینگل سے آپ کی بات لے گا، کوئی پازیٹیو لے گا، کوئی نیگیٹو لے گا، کوئی انجوائے کرے گا، کوئی بور ہو جائے گا. سو آپ نے سارے لوگوں کے پرسپیکٹو کو دیکھنا ہے اور سب کو کوشش کرنی ہے کہ ایسا اسٹرکچر میں ڈیزائن کروں کہ جس سے سارے لوگ انگیجڈ ہوں. نیکسٹ ہے تھنک اباؤٹ دی اٹینشن ہولڈر اسٹرکچر. ایسا اسٹرکچر ڈیزائن کریں کہ جس سے اٹینشن ہولڈ کریں. جس طرح ابھی میں نے آپ کی اٹینشن ہولڈ کی ہے ایک سٹوری وہ ویڈیو چلا کے، اب تھوڑا سا تھریٹیکل پارٹ آ رہا ہے، اب پھر آگے ایک ویڈیو آ رہی ہے. سو اس طرح سے اسٹرکچر آپ ڈیزائن کریں کہ جو ان کی ایسا نہیں کہ آپ تھیوری بتاتے جا رہے ہیں اور بچے اینڈ پہ کلاس میں کہ او سر جی بس بھی کرو، او میڈم بس کر دیں، بہت ہو گیا میڈم، روزہ لگنے لگ گیا، میڈم بس کریں، بہت ہو گیا، اس طرح کی بات ہے. سو اسٹرکچر ایسا ڈیزائن کریں کہ جس کی بیس پہ آپ ان کی اٹینشن بار بار گین کر سکیں. ان کو ڈفرینٹ ٹیسٹ دیں پریزنٹیشن میں، پکچرز کا، ویڈیوز کا، کچھ سٹوریز کا، ٹھیک ہے، کوئی ایکٹیویٹی کا. ٹھیک ہے. نیکسٹ آگے تھنک اباؤٹ دی کیس اور ایگزامپل ٹو جسٹیفائی یور آئیڈیاز. ایگزامپلز دیں، ریئل ایگزامپل، پاکستان کی، فارن کنٹریز کی، لوگوں کی، گورنمنٹ کی، اداروں کی، لیبارٹریز کی، ایکسپیریمنٹس کی، پریکٹیکل ایگزامپلز دیں. بہت سارے سائنٹسٹ کی ایگزامپلز دیں. تو اس سے بھی کیا ہوگا، ایگزامپل سے آپ کی جو بات ہوگی وہ جسٹیفائی ہوگی. تھنک ہاؤ یو ول کنوینس یور آڈینس ان دی سیکوینشل ایویڈنسز ٹو سپورٹ دی ویریس کلیم. جو آپ ویریس کلیم کر رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، ان کو دلائل، ان کے دلائل ایویڈنسز پرووائڈ کرنے کے لیے سیکوینشل ایویڈنس دیں. ایک ثبوت کے بعد دوسرا ثبوت، دوسرے کے بعد تیسرا. پہلے ثبوت پہ ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا ڈگمگائے، دوسری بات کریں تو اس کی فلسفی مزید بدل جائے، تیسری بات ایگزامپل دیں تو وہ کنکریٹ ہو جائے، سالڈ ہو جائے. تو اس طرح سے سیکوینشل ایویڈنسز دیں، ایک کے بعد دوسری ایگزامپل، دوسرے کے بعد تیسری. یعنی اسٹرکچر کے اندر ایسی ایگزامپل اور کیس سٹڈیز اور اس طرح کی چیزیں آپ ڈال دیں. جس طرح یہ دیکھیں پکچر ہے، پکچر کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے. یہ تصویر میں آپ کو بہت ساری ریالٹیز نظر آ رہی ہوں گی. اس کو غور سے اگر آپ تصویر کو دیکھیں تو کوئی کسی اینگل سے دیکھے گا، کوئی کسی اینگل سے دیکھے گا. ہر بندے کا دیکھنے کا انداز ڈفرینٹ ہے. کوئی دیکھے گا یہ پھول ہے، ٹھیک ہے جی، کوئی دیکھے گا پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہیں، کوئی دیکھے گا کہ پتے بھی ہیں، کوئی ایسا بھی ہو کہ وہ دیکھے کہ بہت ساری ایسی شاخیں ہیں جن پہ نہ پھول ہے، نہ کانٹے ہیں، نہ پتے ہیں. کوئی دیکھے کہ ایسی شاخیں ہیں جن پہ پتے تو ہیں، پھول نہیں ہیں. کوئی دیکھے کہ یہ پتوں کے کلر کون سے ہیں. ٹھیک ہے. سو ہر بندہ اپنے اینگل سے دیکھے گا. کوئی دیکھے گا کہ یہ فیکٹری ہے پیچھے، کوئی دیکھے گا کہ یہ پانی کے لیے ویسٹ مٹیریل ہے، کوئی کچھ دیکھے گا. ہر بندے کا دیکھنے کا انداز ڈفرینٹ ہے. کوئی یہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ فیکٹری کا جو ویسٹیج ہے، اس کا دھواں یا اس کا ویسٹ مٹیریل ہے، اس کا ایفیکٹ انوائرمنٹ پہ آ رہا ہے، پودوں پہ آ رہا ہے. سو ہر بندے کا دیکھنے کا انداز ایک پکچر کو ڈفرینٹ ہے. تو کلاس کے اندر ٹیچر کو چاہیے کہ پکچر شیئر کرے، ڈفرینٹ ٹائپس کی پکچرز بچوں سے شیئر کرے. جو ایکسپیریمنٹس ہیں، چیزیں ہیں، پکچرز کا بہت امپیکٹ آتا ہے.
اس کا امپیکٹ کیا آتا ہے بھلے اس پہ اگر ہم بات کریں. سو یہ دیکھیں یہ یوز آف الیکٹریسٹی وائزلی کہ جس جگہ پہ 4 اس میں لائٹس ہیں, 1 ہے, یہ 2 ہے, یہ تیسری لائٹ ہے, یہ 4تھ پہ لائٹ ہے, چوتھی لائٹ ہے, تو لائٹ ادھر ہی چل رہی ہے جس جگہ پہ اس کی ضرورت ہے. تو یہ ایک ایسا ایڈورٹائزمنٹ ہے, اسے کہتے ہیں کریٹو ایڈورٹائزمنٹ کہ یوز الیکٹریسٹی وائزلی. ایسکوم کوئی کمپنی ہے, ان کا ایڈ ہے, جس طرح ہماری لیسکو, پیپکو, لیسکو, گیسکو کمپنیز ہیں بجلی پرووائڈ کرتی ہیں, تو اسی طرح یہ ان کے جو ایڈ ہے ان کا فارن کنٹری کی کسی کمپنی کا ایڈ ہے, تو انہوں نے کریٹو ایڈورٹائزمنٹ بنائی ہے. یہ اس سے کیا ہوتا ہے, بچے دے تھنک آؤٹ آف دی باکس, تھوڑا سا وہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں. ان سے کویشچن کریں کہ یہ دیکھیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. سو پکچر کا بڑا امپیکٹ آتا ہے. کیا امپیکٹ آتا ہے, اپنی پریزنٹیشن میں اگر آپ پکچرز کو ڈالیں, وہ کہتے ہیں امیجز اسپیک مور دین 1000 ورڈز. آپ 1000 ورڈ بولتے جائیں لیکن ایک تصویر دکھا دیں, اس تصویر کا امپیکٹ زیادہ ہوگا, وہ تصویر زیادہ لاؤڈلی بولے گی ایز کمپیئر ٹو دی 1000 ورڈز. 1000 ورڈز بولتے جائیں, تصویر دکھا دیں اس میں. جس طرح یہ دیکھیں آپ نے نا ایک ایکسپیریمنٹ کرنا, آپ نے واٹر مینل آج کل آ گیا ہوا ہے تربوز, اس سے آپ نے ایک وہ بنانی ہے, یعنی کہ ایک فروٹ جو ہے وہ بال بنانا ہے, فروٹ ڈش بنانی ہے. تو آپ کے ڈفرینٹ سٹیپس ہیں. نمبر 1 سٹیپ یہ ہوا, 2 یہ ہوا, 3 پہ یہ سٹیپ آ گیا, 4 پہ آپ نے یہ کر لیا, 5 پہ آپ نے ڈفرینٹ فروٹس کا پلپ وغیرہ وہ نکال دیا, 6 پہ آپ نے یہ دیکھیں ٹرے میں اس کو پریزنٹ کر دیا, سارا پلپ اس کے اندر ڈالا اس کے شیل میں تربوز کے, اور اس کے بعد کچھ نیچے رکھا ٹرے پہ, کچھ اس کے اندر ڈال دیا, اس نے پریزنٹ کر دیا. سو یہ کیا بیسیکلی ایک ایکسپیریمنٹ ہے, ایک پروسیس ہے, سٹیپس ہیں. تو آپ بہت سارے فزکس کے, کیمسٹری کے ایکسپیریمنٹس, بہت ساری باتیں ایسی, فلو ڈائیگرامس آپ اگر پکچرز شو کر کے بچوں کو بتا دیں تو اٹ ول سیو دی ٹائم. آپ 10 منٹ بولتے رہیں, شاید یہ بچوں کو سمجھ نہ آئے, لیکن آپ 30 سیکنڈ یہ پکچر دکھا دیں اور یہ سٹیپس بتا دیں 1 2 3 4, ان کو سمجھ آ جائے گی کہنا کیا چاہ رہے ہیں ٹیچر. تو پریزنٹیشن میں پکچرز کا, موویز کا یعنی ویڈیوز کا امپیکٹ بہت زیادہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آگے چلتے ہیں, ہم پریزنٹیشن سٹائلز پہ چلتے ہیں. پریزنٹیشن سٹائلز ڈفرینٹ ہیں, 8 ڈفرینٹ سٹائلز ہیں. میں نا ایک لنک شیئر کرتا ہوں آپ سے, آپ نے نا یہ سارے پریزنٹیشن سٹائلز آج ہی اس کو دیکھنا ہے. میں آپ کو ویسے دکھاؤں گا لیکن ڈیٹیل سے آپ نے خود دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے, میں ادھر لکھتا ہوں پریزنٹیشن سٹائلز بلاگس. آپ پریزنٹیشن سٹائل بلاگس گوگل بھی کر سکتے ہیں, یا آپ یہ جو 8 ٹائپ آف پریزنٹیشن سٹائل ہیں, یہ میں لنک کھول رہا ہوں, اس کو میں نے کھول لیا, کاپی, اور یہ آپ کے پاس جو آپ کا چیٹ باکس ہے اس میں نے یہ لنک پیسٹ کر دیا. آپ اپنے اپنے کمپیوٹر پہ بھی اس کو کھول سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, لنک میں نے چیٹ باکس میں آپ سے شیئر کر دیا. اب ذرا اسے دیکھیے گا, یہ جو پریزنٹیشن سٹائلز ہیں کون کون سے ہیں. سب سے پہلے ہے ویژول, دین فری فارم, دین انسٹرکٹر سٹائل, کوچ سٹائل, سٹوری ٹیلنگ سٹائل, کنیکٹر سٹائل, لیسک سٹائل اور تکاشی سٹائل. یہ سارے سٹائلز ہیں, ان کو ہم 1 بائی 1 کوئکلی ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ویژول سٹائل. ویژول سٹائل کیا ہوتا ہے, یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اسٹیو جاب جو آئی فون کمپنی, آئی پوڈ کمپنی, آئی پیڈ کمپنی, اس کا آنر ہے. تو اسٹیو جابس کی کوٹیشن بہت فیمس ہے. اس کی ویڈیو ذرا دیکھیے گا کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا, یہ پریزنٹیشن کیسے دے رہا ہے, آڈیو ویژول ایڈز کے ذریعے. پیچھے ایک نا پوری سکرین نظر آ رہی ہے ایپل کے, ایپل کمپنی کی. آڈینس اس کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور آڈینس کو ایڈریس کر رہا ہے, لیکن بیک پہ دیکھیں کیا چل رہا ہے, ویڈیو چل رہی ہے. یہ ہسٹری بتا رہا ہے 1984 میں کیسا کمپیوٹر تھا اور آج جو ہے وہ کیسے ہے. اچھا, اس سٹائل کو ہم کہتے ہیں ویژول سٹائل. ویژول سٹائل کا مطلب ہوتا ہے کہ پریزنٹر جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ویژول چیزوں کو یوز کرتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب کہ ملٹی میڈیا پروجیکٹر یوز کرتا ہے, پکچرز یوز کرتا ہے, ویڈیوز یوز کرتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ویژول سٹائل. دوسرے سٹائل پہ ہم چلتے ہیں, فری فارم سٹائل. فری فارم سٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ جو پریزنٹر ہوتا ہے کوئی بھی آڈیو ویژول ایڈ یوز کرنے کے بجائے سامنے آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور لوگوں سے مخاطب ہو کے بات کرتا ہے. سو ایسا سٹائل جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل لیڈرز کا ہو سکتا ہے, ریلیجیس لیڈرز کا ہو سکتا ہے, یا آپ کے ایسے لوگ جو بہت فیمس ہیں, بہت پرسنالٹیز ہیں, جن کا بہت نام ہے, ان کو کسی بھی پاور پوائنٹ سلائڈ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ جب بولتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ انگیجڈ ہوتے ہیں اور ان کی بات دھیان سے سنتے ہیں. یہ دیکھیں جس طرح یہ ایک ویڈیو ہے, فری فارم سٹائل ہے, زیادہ جو سیلیبریٹیز ہیں ان کی بات لوگ سنتے ہیں. اب دیکھیں یہ جو سٹوری, یہ جو باتیں بتا رہا ہے وہ بالکل ایک آڈینس کتنی سننے والی ہے, لیکن اس کی باتوں پہ کلیپس کر رہے ہیں, سارے سن رہے ہیں. اس کے بعد کوئی ملٹی میڈیا نہیں ہے, کوئی ویڈیو نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں فری فارم سٹائل. فری فارم سٹائل کے بعد آگے چلتے ہیں ہم انسٹرکٹر سٹائل پہ. انسٹرکٹر سٹائل کسے کہتے ہیں؟ انسٹرکٹر سٹائل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ٹیچر کا سٹائل جو ہوتا ہے, جس میں ہم ڈفرینٹ سپیچز, فگرز, میٹافرز اور ڈفرینٹ کانٹینٹس, کمپلیکس میسیجز وغیرہ شیئر کرتے ہیں. اور اس کی جو آڈینس ہوتی ہے زیادہ وہ اسٹوڈنٹس ہوتی ہے. انسٹرکٹر, اس میں سٹائل ہمارا انسٹرکشنز کا ہوتا ہے, تو اس اور بڑا پارٹیکولر ٹاپک ہوتا ہے, جنرل جنیرک ٹاپک نہیں ہوتا. انسٹرکٹر سٹائل جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اسپیسیفک ٹاپک ہوتا ہے, اس پہ آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں. سو یہ سٹائل دیکھیں, اس میں نا وہ انوائرمنٹ کے بارے میں, کلائمیٹ چینج کے بارے میں وہ ٹاپک پہ بتا رہا ہے. اس کو اتنی ٹرمینالوجیز ہیں, ہر عام بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا. یعنی یہ دیکھیں Apollo mission, among other things, changed the environmental movement, really launched the modern environmental movement 18 months after this Earthrise picture was first seen on Earth. The first Earth Day was organized, and we learned a lot of. تو یہ جو باتیں کر رہا ہے ارتھ کی اور کلائمیٹ چینج کی اور ان چیزوں کے بارے میں, تو بہت ساری ٹیکنیکل باتیں آگے آئیں گی, کافی ساری باتیں جو عام انسان کو نہیں سمجھ آتی. جس کی تو فیلڈ ہے نا انوائرمنٹل سائنسز, وہ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. تو اس کا سٹائل تھوڑا سا اسپیسیفک ہوتا ہے, تو اس کو ہم انسٹرکٹر سٹائل کہتے ہیں. کوچنگ سٹائل کسے کہتے ہیں؟ ایسا سٹائل جس میں آپ ٹریننگ کرتے ہیں, کوچ کرتے ہیں. کرسمیٹک اسپیکرز ہوتا ہے, جو بیسیکلی اٹریکشن کریٹ کرتا ہے, لوگوں کو انوالو, جو سٹائل ہے, چیزیں ہیں وہ بدلنی ہے, ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں ان کو انوالو کرنا. دس از آلسو اندر سٹائل. اس طرح آگے چلتے ہیں اسٹوری ٹیلنگ سٹائل. یہ تو میں نے آپ سے ڈسکس بھی کر لیا. آج میں نے آپ کو ایک اسٹوری ہی سنائی ہے, تو ادھر بھی ویسی اسٹوری ہے. ایک لیڈی ہے, اس کا بھائی بیمار تھا, اس کو برین کا کوئی مسئلہ تھا, اور وہ اس کو لے کے ڈفرینٹ کنٹریز میں گئی اور ٹریول کرتی رہی اور ڈفرینٹ ڈاکٹر سے ملی. اس نے پوری اسٹوری اس میں سنائی ہے, اور اس کا ایک مقصد ہے اسٹوری کا. اوکے سو دیکھیں, اس نے یہی بتایا کہ کس طرح سے میں نے بھائی کو موو کیا, اس کی بیماری تھی, فردر آگے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا. سو یہ دس از دی اسٹوری ٹیلنگ سٹائل. اس نے پکچرز بھی دکھائی, اپنی جرنی, اپنے سفر کی ساری پکچرز, اور مطلب بیماری اور وہ ساری چیزیں اس نے ڈسکس کی. آگے چلتے ہیں ہم کنیکٹر سٹائل. کنیکٹر سٹائل کیا ہوتا ہے کہ جس میں پریزنٹر بہت زیادہ کنیکٹ ہو جاتا ہے آڈینس کے ساتھ, اور ان کو آپس میں کنیکٹ کر دیتا ہے, اور لسنر جو ہوتے ہیں اتنے زیادہ انگیجڈ ہوتے ہیں. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ انوائٹ کرتا ہے ون بائی ون, پریزنٹر جو ہے, جو آڈینس ہوتی ہے ان کو انوائٹ کرتا ہے اسٹیج پہ, ڈسکشن ہوتی ہے, وہ انوالو ہوتے ہیں. ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یار جو آڈینس ہے وہی پریزنٹر ہے. سو اس طرح سے مطلب کہ یہ سٹائل چلتا ہے. دس سٹائل کنیکٹر سٹائل. ہمارے پاس سٹائل ہے لیسک سٹائل. لیسک سٹائل کیا ہوتا ہے بیسیکلی کہ جس میں جو پاور پوائنٹ سلائیڈز ہیں اس پہ جو ورڈز لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں وہی اسپیکر بول رہا ہوتا ہے بیسیکلی. یعنی جو اسپیکر بولتا ہے وہی ورڈز ادھر ڈسپلے ہوتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسپیکر کی جو بات ہوتی ہے اس پہ آڈینس فلی اٹینٹیو ہوتی ہے کہ وہ کیا بات کر رہا ہے, کیا ورڈز کی بات کر رہا ہے. یعنی وہ ساری سلائیڈز پہ لکھا ہوا آتا ہے. اور یہ پروفیسر لارنس لیسک, اس نے یہ سٹائل انٹروڈیوس کروایا, اور اس نے اپنی ویڈیوز بھی بنائی, اور اس ویڈیو میں اس نے بتایا کہ کیسے یہ سٹائل جو ہے ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. سو اس سٹائل کو ذرا دیکھیے گا. پروفیسر لیسک جو ہے وہ اسپیچ کر رہا ہے. ایک لاسٹ سٹائل ہے جس پہ ہم بات کریں گے, دیٹ از دی تکاشی سٹائل. تکاشی سٹائل جو ہے یہ بیسیکلی جاپنیز سٹائل ہے, ٹھیک ہے جی. اور تکاشی سٹائل میں ان کا مین فوکس ہوتا ہے ورڈس کو اتنا زیادہ انلارج کر دیں, زیادہ بڑے سائز کا کر دے کہ آڈینس کی اٹینشن جو ہے وہ ورڈس پہ ہو زیادہ سے زیادہ. سو یہ دیکھیں جتنے ورڈز آپ کو نظر آئیں گے آپ کو یہ لارج سائز کے نظر آئیں گے, اس پہ زیادہ فوکس جو ہوتا ہے ورڈز پہ ہوتا ہے. سو دس از دی تکاشی سٹائل. سو یہ انہوں نے سلائڈس دی ہوئی ہیں,
اور اس کے اندر آپ کا زیادہ فوکس جو ہے وہ نہ ویڈیوز پہ ہے نہ پکچرز پہ ہے بلکہ ورڈز پہ ہے. سو اس کو انلارج کر دے اور فوکس تاکہ آڈینس ان ورڈز پہ کرے. سو آڈینس دس از آل اباؤٹ دی presentation style. آپ نے کیا کرنا ہے, you need to choose the right style for the right presentation کہ best one آپ کے لیے کون سا ہے. ٹھیک ہے. سو لاسٹ پہ جو ہم نے ڈسکشن وائنڈ اپ کرنی ہے وہ کرنی ہے ہینڈلنگ دی کویشچن آف دی آڈینس. سو دیٹ از دی اسٹیپ نمبر 4. ڈیفینیٹلی جب آپ پریزنٹیشن دیتے ہیں تو آپ کی بہت ساری آڈینس کویشچنس کرتی ہے, بہت سارے کویشچنز آپ سے وہ کویشچن کرتے ہیں اور بہت سارے کویشچنز آپ ٹرائی کرتے ہیں کہ ان کا آنسر آپ پراپرلی کر پائیں بٹ نہیں کر پاتے. تو اس کے لیے کچھ سجیشنز ہیں. دیر آر فیو پوائنٹس if the presenter should keep in mind while going for the presentation in front of the audience. اب اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے think about the question and prepare the answer in advance. پہلے سے ہی سوچے کہ میرا یہ کویشچن, یہ آڈینس یہ کویشچن مجھ سے کر سکتی ہے اور اس کا آنسر میں نے اس طریقے سے اس ایگزامپل کے ساتھ ان کو دینا ہے. سو ہر ایک ٹاپک میں ڈفرینٹ کویشچنس وہ لکھ لیں, نوٹ ڈاؤن کر لیں اور اس کے جو پرپوز آنسر ہے اس کو بھی لکھ لیں. سیکنڈ تھنگ از پریکٹس ہاؤ ٹو گیو دی آنسر آف دی کمپلیکس کویشچن. سم ٹائم ایسا بھی ہے کہ کویشچن کوئی بہت کمپلیکس نیچر کا آ جاتا ہے تو اس کی وہ پریکٹس کرے کہ اس کویشچن کا آنسر میں نے کس ایگزامپل کس ایویڈنس کے ساتھ دینا ہے کہ آڈینس جو ہے وہ کنوینس بھی ہو جائے اور واقعی وہ ایک افیکٹو پریزنٹیشن رہے. نیکسٹ ہے کہ سرچ فار دی مور انفارمیشن. اف یو آر لیکنگ دی انفارمیشن, بہت سارے کویشچنز ایسے ہیں جن کا آنسر آپ کو بھی نہیں نظر آ رہا یا آپ کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے یار یہ کویشچن آڈینس نے مجھے اس پوائنٹ پہ پکڑ لینا ہے یا یہ کویشچن کرنا ہے. سو اس کا پاسبل آنسر کیا ہو سکتا ہے, اس کو سرچ کریں انٹرنیٹ سے, ڈفرینٹ بکس سے, لوگوں سے کنسلٹ کریں کہ میری یہ پریزنٹیشن ہونے جا رہی ہے تو اس کا پرپوز جو پاسبل آنسر کیا ہو سکتا ہے. اور اسی طرح آسک اینڈ لرن فرام یور آڈینس کہ انسٹیڈ آف جسٹ پٹنگ دی انفارمیشن یو شوڈ ask the question in your presentation. So by asking the question it will open the mind of the audience. آپ جب ان سے کویشچن کریں گے ان کا مائنڈ کھلے گا, وہ انگیج ہوں گے, آپ کو آنسر کریں گے اور ان دس وے آپ کی جو پریزنٹیشن ہے بہت زیادہ افیکٹو ہوگی. سو ان سے آپ بہت ساری چیزیں لرن کریں گے. یو ول لرن a lot from your audience. نیکسٹ ہے بی ہمبل ٹو یور آڈینس. اگر کویشچن کوئی ایسا آ جاتا ہے اریٹیٹنگ کویشچن یا کوئی ٹیسٹنگ کویشچن, آڈینس میں سے کوئی بندہ آپ کو ٹیسٹ کر رہا ہے, کوئی تنگ کر رہا ہے, کوئی بچہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا آؤٹ لائرز ہوتے ہیں ڈیٹا کے اندر, کوئی ایک ایکسٹرا ایکسٹریم بچہ ہے کلاس میں, تو اس طرح کے بچے کو آپ نے کیسے ہینڈل کرنا, دس از ویری امپورٹنٹ. سو ہمبل رہیں, اچھے طریقے سے ان کو ٹریٹ کریں, اریٹیٹنگ نہ ہو, غصے میں نہ آئے. ایک اچھا جو پریزنٹر ہوتا ہے باقی آڈینس جو ہوتی ہے وہ جج کر لیتی ہے کہ یار ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل ٹھیک تھا, جس نے کویشچن کیا یا جس نے جو مطلب کہ ڈسٹرب کیا اس کی غلطی تھی. سو نیکسٹ ہے آسک اوپن اینڈیڈ کویشچن فرام دی آڈینس انسٹیڈ آف کلوز اینڈیڈ کویشچن. آپ ان سے اوپن اینڈیڈ کویشچن پوچھیں جس کے آنسر ملٹیپل آ سکتے ہیں. ہر بندے کا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. سو اس سے کیا ہوگا, اف یو آر آسکنگ ملٹیپل open ended question you will gain very subjective information. ہر بندے کا اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کو نظر آئے گا اور اس طرح سے بڑی انٹرسٹنگ انفارمیشن آئے گی اور اس سے آپ آڈینس کو انگیج کر سکتے ہیں. نیکسٹ ہے بی ٹروتھفل اینڈ بی آنیسٹ اینڈ ڈونٹ گیو دی رانگ آنسر. میں نا جب پوسٹ ڈاک کے لیے گیا امریکہ, سو مجھے یاد ہے کہ وہاں مجھے انہوں نے بتایا, کچھ لیکچرز میں نے بھی ڈلیور کیے, انہوں نے کہا ایک آپ آڈینس میں سے کوئی بندہ آپ سے 3-4 دفعہ بھی کویشچن کرتا ہے نا, اس کو 4 دفعہ آنسر دیں, اریٹیٹ نہ ہو. مطلب کہ ادھر پاکستان میں نے یہ چیز دیکھی تھی کہ اگر پروفیسر سے دوسری دفعہ کوئی بچہ کویشچن کر لینا تو وہ غصے میں آ جاتا ہے کہ یار میں نے تمہیں بتایا تو ہے. لیکن ادھر ان کا سٹائل یہ تھا, پارٹیکولرلی یونیورسٹی آف ساؤتھ فلوریڈا کا, کہ 10 دفعہ بھی کویشچن سیم کی کویشچن کیا نا پروفیسر سے, وہ اریٹیٹ نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ اس کا آنسر یہ ہے, اس کا آنسر یہ ہے, اور ڈفرینٹ اینگل سے بتاتے ہیں. اور پھر وہ یہ زیوم کرتے ہیں کہ جو پہلا میں نے آنسر کیا نا, لگتا ہے وہ ایگزامپل اتنی زیادہ افیکٹو نہیں تھی, وہ دوسری ایگزامپل سوچتے ہیں. تو اس طرح سے وہ بڑے ہمبل رہ کے, بلکہ اور اگر ان کو کوئی کویشچن نہ آتا ہو, اس کا آنسر نہ آتا ہو, تو وہ آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں, I don't know, I will get back to you, so I will get back to you tomorrow, یا I will get back to you in your next class. وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, میں لیکن نیکسٹ کلاس میں دیکھ کے آؤں گا. اور وہ واقعی دیکھ کے آتے ہیں. ادھر تو ایسا بھی دیکھا, ٹیچر کو نہیں آتا, وعدہ کر لیتا دوبارہ, پھر وہ بچے پوچھتے ہیں
وہ کہتا ہے مجھے یاد ہی نہیں رہا یار نیکسٹ کلاس میں یاد کروانا. سو یہ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ٹروتھ فلنس ہے اس پہ کویسچن مارک آ جاتا ہے کہ آپ جو بات کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. سو دس از ویری امپورٹنٹ. رانگ آنسر نہ دیں, نہیں آتا غلط نہ بتائیں, بلکہ یہ کہہ دیں کہ مجھے نہیں آتا, بہت ساری چیزیں مجھے نہیں آتی, میں کل آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا. نیکسٹ ہے کنٹرول ہائی جیکرز. کلاس میں نے بتا دیا آؤٹ لائرز ہوتے ہیں, ہائی جیکرز ہوتے ہیں, ان کو بھی ٹیکل کرنے کا ایک ڈفرینٹ میتھڈ ہوتا ہے کہ ان کو آپ آفس میں بلائیں, علیحدہ سے بلائیں. سم ٹائم جو ہائی جیکرز ہوتے ہیں نا یہ بہت لائک بچے ہوتے ہیں, ایسا بھی ہوتا ہے. سم ٹائم بہت ہی نالائک ہوتے ہیں اور زیادہ لائک ہوتے ہیں بچے, بہت زیادہ اگریسو جو بچے ہوتے ہیں نا, اس کا مطلب ہوتا ہے اگریشن کے پیچھے کوئی لاجک ہوتی ہے, نالج ہوتا ہے, اسکلز ہوتی ہیں, ان کو آپ پازیٹیو یوز کر سکتے ہیں. جو بچے زیادہ شرارتی ہوتے ہیں نا, ان کو اگر آپ ایکٹیویٹیز میں انگیج کر دینا اپنے کالج کی, کیا وہ بچوں سارے صفائی کریں, ایکٹیویٹی کریں. جناب آج آپ نے کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہے, پودوں کے لیے یہ ایکٹیویٹی کرنی ہے, اور پرندوں کے لیے آپ نے ان کے دانہ ڈالنے کے لیے باکسز بنانے ہیں. دودھ کے ڈبوں سے آپ نے جو ہے نا وہ ایک ہٹس بنانے ہیں, ایسے گھر بنانے ہیں جس کے اندر وہ جائیں, جو پرندے ہیں وہ انڈے دیں اور جناب وہ مطلب اس میں رہ سکیں. وہ درختوں پہ آپ نے لگانے ہیں. کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی میں بچوں کو انگیج کر دیں, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی. تو میں نے ایگزامپل دی ہے نا, وہ ساری ایکٹیویٹیز آپ خود جنریٹ کر سکتے ہیں آپ کے ڈپارٹمنٹ کی, یونیورسٹی کی, کالج کی. ایسے جو بچے ہوتے ہیں, یا کلاس کے اندر کوئی ایکٹیویٹی ایسی, گروپ ڈسکشن, کیس اسٹڈی, کوئی چیز لرن کر کے آئیں اس کو ڈسکس کریں. سو وہ اتنا انگیج ہو جائیں گے کہ وہ جو ان کی اٹینشن نیگیٹو ہے نا وہ پازیٹیو میں کنورٹ ہو جائے گی. سو آڈینس دس از آل اباؤٹ فرام مائی سائڈ. اور ایک سلائڈ میں آپ کے لیو کرتا ہوں, آئی وانٹ ٹو لیو دس سلائڈ اوپن, کہ جب آپ پریزنٹیشن کے لیے جاتے ہیں نا تو ایک چیک لسٹ بنا لیا کریں. اور میرا خیال ہے کہ یو پیپل آر ویری ایکسپرٹ ان دس پرٹیکولر چیک لسٹ, ان آئیڈیاز پہ, کہ جب بھی پریزنٹیشن کے لیے جا رہے ہیں تو پہلے یہ چیز پوری ہے, لیکچر نوٹس ہیں, اچھا پریزنٹیشن ہے, بکس سے میں نے اسٹڈی کیا, ریفرنس ہے, کویسچنس کے ایڈوانس آنسر میں نے لکھ لی ہیں, اچھا آڈینس کے مطابق میں نے لیکچر کو موڈیفائی کیا, پکچر سلائڈس میں ڈالی ہیں, ویڈیو ڈالی ہے, ٹھیک ہے, اور مطلب کہ الیکٹریسٹی میں نے چیک کی ہے, پاور چیک کیا, میرے پاس HDMI کیبل ہے جس سے میں کنورٹ کروں گا اپنے ملٹی میڈیا کو, لیپ ٹاپ کے ساتھ لگاؤں گا. مطلب کہ جو چیک لسٹ ہے نا وہ سب سے پہلے, یہ بھی بہت ضروری ہے افیکٹو پریزنٹیشن کے لیے. اس میں کوئی چیز مس اگر ہو تو آپ کو پتہ ہوتی ہے کہ یار یہ چیز مس ہو گئی ہے, چیک لسٹ بنا لی جائے. دیٹ از another very effective idea for the effective presentation. Thank you so much audience, and if you have any question so you can ask